اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے ہر شخص کو یہ لالچ ہے کہ اس کو جنت ملے گی. میں نے اس پہ بیان کیا تھا پچھلے ہفتے، اسی کو لے کے آگے چلتا ہوں کہ انسان اپنی موجودہ حالات کو دیکھ کر اس خوش فہمی میں رہتا ہے کہ شاید میں ہمیشہ ایسے ہی رہوں گا، ہمیشہ خوشیوں میں ہی رہوں گا، مجھے کچھ نہیں ہونے والا. تو مشرکین مکہ بھی جو مالدار تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ ہم سے ناراض ہے اور اللہ ہم سے خوش نہیں ہے تو ہمیں اتنی نعمتوں میں کیوں رکھا ہوا ہے. تو وہ مشرک تو چلے گئے دنیا سے، آج بھی یہی سوچ ہے. زانی، شرابی، ظلم کرنے والے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بھائی اگر اسلام برحق ہے اور آخرت قائم ہوگی تو ہم کیوں خوش ہیں. میں نے اس پہ بتایا تھا نا کہ ہمارے لوگ جو باہر دنیا میں جاتے ہیں، کچے ایمان والے لوگ، وہ اسلام سے یا تو بدگمان ہو جاتے ہیں یا مرتد ہو جاتے ہیں. کیوں مرتد ہو جاتے ہیں؟ جب وہ باہر ملکوں میں جا کے دیکھتے ہیں اتنا اچھا روڈوں کا نظام، اتنا اچھا ہے، اتنی آرگنائزڈ قومیں ہیں، اتنے خوبصورت ملک اور اتنے پیارے اخلاق، تمیز، آداب، اور انگلش بول رہے ہیں. بھائی سبحان اللہ، ہمارے یہاں تو ڈاکٹر وہ انگلش نہیں بولتا جو امریکہ میں بچہ بچہ انگلش بولتا ہے. تو اتنے پڑھے لکھے لوگ کہ بچہ بچہ کیا بول رہا ہے؟ انگلش بول رہا ہے. تو اتنی زبردست قومیں ہیں، تو بھائی جنت میں تو پھر وہی جانا چاہیے ان کو. اور مسلمانوں کی حالت دیکھو. اچھا، ہماری جو قسمہ پرسی ہے، ہمارے ہاں بے روزگاری، مہنگائی، ہر وقت جنگ مسلط، ایک جنگ ختم نہیں ہوتی دوسری جنگ چھڑ جاتی ہے. پھر مولوی آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں. مولویوں کی آپس میں کوئی فوج کی حمایت کر رہا ہوتا ہے، کوئی فوج کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے، کوئی کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ ٹھیک ہے. وہ تو بارڈر پہ الگ لڑائی ہو رہی ہے، ہماری اندر الگ لڑائیاں، اس میں بھی اکٹھے نہیں ہوتے. سیاسی لیڈر اس کو الگ کیش کرا رہے ہوتے ہیں. کچھ ایسے سیاسی لیڈر ہیں دونوں طرف سے پیڑے کھا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، تھوڑا تھوڑا ان کو فیور، تھوڑا تھوڑا ان کو فیور، تاکہ وہاں سے بھی پیڑے اور یہاں سے بھی پیڑے. تو ہر طرح کا سیٹ اپ چل رہا ہوتا ہے ہمارے یہاں. یہ باہر ملکوں میں اتنی بدحالی نہیں ہے. غربت ہمارے یہاں کا مسئلہ وغیرہ وغیرہ زیادہ تر تو اسلامی ملکوں کا ہے نا. اچھا، جو اسلامی ملک ڈیولپڈ ہیں، جو ترقی میں ہیں، جو وہاں روڈیں صاف ہے، تو وہ مکمل غلام بنے ہوئے ہیں. وہ کیا بنے ہوئے ہیں؟ یعنی ان کی غلامی میں، کافروں کی غلامی میں تو وہ ترقی کر گئے. اگر وہ غلامی اختیار نہ کرتے تو وہ بھی ترقی نہیں کر پاتے. تو اس کا مطلب بھائی اللہ کو اگر اسلام پسند ہے، اسلام اللہ کا دین ہے، تو غیر مسلم ترقی میں اور مسلم میں بھی وہ ترقی میں جو غیر مسلم کی اطاعت کر رہا ہے ان کا غلام بنا ہوا ہے. تو بتاؤ دھوکا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس سے کیا خیال ہے؟ دھوکا تو ہوتا ہے پھر کہ یار یہ تو سب کچھ سارے پیڑے تو وہ کھا رہے ہیں اگر ہم برحق ہیں. اچھا، اس کا ناجائز فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ ہمارے دیسی لبرل. آج کل بہت آ رہے ہیں یوٹیوب پہ. ایک خاتون ہے جن کی میں اب کلاس لیتا رہتا ہوں، کیونکہ خواتین آ کے جب انگلش ٹھش پش مارتی ہے نا، لوگ بہت متاثر ہوتے ہیں. تو یار یہ پڑھی لکھی ایجوکیٹڈ خاتون، آج اس خاتون کا میری نظر سے کلپ گزرا، کہتی ہے کہ دیکھیں یہ جو ڈارون کی تھیوری ہے یہ ایک سائنسی حقیقت ہے ثابت شدہ. اور پھر آگے پوری ٹھش پش چلی ہے نا. وہ نیچے لوگوں کمنٹ سے واہ واہ زبردست رپورٹ ہے. وہ بھائی صاحب رپورٹ اس کو نہیں کہتے انگلش بول لینا یا کوئی اپنی ڈریسنگ اچھی کر کے کچھ بھی پھینک دو. اس کی تقریر ہی جھوٹ سے شروع ہو رہی ہے. تقریر یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ ارتقاء کا نظریہ، یہ جو ارتقاء کہتے ہیں اس کو اردو میں نا، ارتقاء کا نظریہ ایک سائنسی حقیقت ہے. یہیں سے جھوٹ بولنا شروع. یہ سائنسی حقیقت نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ یہ سائنسی حقیقت نہیں ہے. سائنسدان یہ بات کبھی نہیں کہیں گے کہ یہ فیکٹ ہے. وہ کہیں گے کہ خیال ہے، ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے غلط ہو. مدعی چست اور گواہ چست، یعنی مدعی سست اور گواہ چست. کبھی بھی وہ دعویٰ جو مدعی نہ کرے وہ تھوڑی مانا جاتا ہے یار. ابھی وہ مسئلہ تو ہم نے ختم کر دیا جامعہ افسر والے، لیکن وہی بات ہے نا، لوگ ویڈیو دکھا رہے ہیں، وہ بھی رو رہے ہیں میری بچی ہائے میری بچی ہے. بھائی جو مولانا عبدالعزیز صاحب مدعی ہیں وہ کہیں نا، وہ کہیں کہ وہ بتائیں یہ بچیاں یہ متاثرین ہیں. وہ نہیں بتا رہے. آپ کبھی کوئی گلی سے آتا تھا میری 6 بچیاں تھیں، وہ کہہ رہے میری 8 بچیاں تھیں. بھائی دعویٰ تو ان کے اوپر کیا ہے، وہ کیوں چپ بیٹھے ہیں؟ وہ بتائیں. وہ بولتے ہیں کہ بھائی یہ ہے، یہ بچی ہے، یہ اس کا. خیر یہ ٹاپک دوبارہ آ گیا. میرا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ مکھی پہ مکھی بٹھانا سمجھتے ہیں، لکیر کے فقیر سمجھتے ہیں، بس پیچھے چلتے چلے جاتے ہیں کسی بھی چیز کے. تو اب یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ ہمارے جو دیسی لبرل ہیں نا، دیسی لبرل ہیں، سائنس وائنس کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے. آپ باہر ملکوں میں جاؤ نا، وہاں کے پروفیسر، میں وہاں گیا ہوں تو وہاں کے لوگوں سے میں نے پوچھا ہے کہ ہمارا کوئی پروفیسر اگر ڈارون کی تھیوری پڑھا رہا ہوتا ہے، ہم کوئی اعتراض کرتے ہیں اور اس کے پاس جواب نہیں ہوتا، تو وہ کہتا ہے اس کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں ہے. میں نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک یونیورسٹی کے پروفیسر نے، جرمنی کی شاید یونیورسٹی تھی، پروفیسر نے جب یہ تھیوری بتائی اور کہا کہ کون کون اس تھیوری سے متفق ہے، کہ سب نے ہاتھ اٹھائے. تو ایک پنجاب کے تھے سیالکوٹ کے، وہ بھی وہیں پڑھ رہے تھے، انہوں نے مجھے خود بتایا. انہوں نے کہا، میں نے کہا آئی ایم ناٹ ایگری. اس پروفیسر نے کہا کہ کیا دلیل، تم کیوں اس سے ایگری نہیں کرتے؟
تو میں نے کہا سر اس لیے میں ایگری نہیں کرتا کہ 200 سال پہلے یہ تھیوری پیش کی گئی تھی کہ بندر سے ہم بنے ہیں, 200 سال تک اس کو ثابت نہیں کیا جا سکا. تو کسی کیس جب کوئی مقدمہ چلتا ہے تو 200 سال بہت ہوتے ہیں اس کو ثابت کرنے کے لیے. اگر اب تک ثابت نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ فیکٹ بن ہی نہیں سکتا. کہہ رہا اس نے مجھے اپریشیٹ کیا, ویل ڈن, آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. کورٹ میں کیس چلا, جمشید نے میرے 1 لاکھ روپے لیے ہیں. میں نے کورٹ میں دعویٰ کیا. آج وسیم کا فون آیا کہ میرا نام مفتی صاحب لینا چھوڑ دو, میری بہت بدنامی ہو رہی ہے, آپ نے وسیم کے نام سے کوئی ایسی چیز بیان کر دی ہے جس سے میری انسلٹ ہوئی ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, آئندہ جمشید کے پیچھے میں پڑوں گا, وسیم کا تذکرہ میں نہیں کروں گا. تو میں نے کہا بلکہ میں نے وسیم کا نام لینا چھوڑ دیا, اب جمشید پہ سیٹ ہو گیا ہوں میں. اب دیکھو جمشید نے مجھ سے 1 لاکھ روپے لیے, میں نے کورٹ میں کیس کیا, اس نے 1 لاکھ روپے لیے ہیں. کورٹ کہے گی ٹھیک ہے بھائی, آپ کو تاریخ دی جا رہی ہے اگلے مہینے کی, اب یہ اکتوبر ہے نا, 2025 ہے, تو آپ کو نومبر تک کی تاریخ دی جا رہی ہے, 1 نومبر تک آپ گواہ پیش کر دیں, کوئی ویڈیو ریکارڈنگ وغیرہ پیش کر دیں تو ہم ٹھیک ہے مان لیں گے. آپ نومبر میں بھی نہیں لے کر آئے, تلاش کرتے رہے, ریسرچ کرتے رہے, لوگوں سے پوچھتے رہے, بہت تحقیق کر لی. نومبر, دسمبر, جنوری 2025, 2026, 2000 گزر گیا, 150 سال لگ گئے, 200 سال لگ گئے, عدالت مر گئی, دوسرا جج آیا, حکومتیں ختم ہو گئی, نئی حکومت آ گئی, 250, فرض کرو اللہ نے آپ کو زندگی دی اتنی لمبی, 400 سال گزر گئے, 500 سال گزر گئے, نیا جج آئے گا, بولے گا خدا کے بندے دفع ہو جا, اٹھا کے نا کیس ایسے نکالے گا, منہ پہ فائل مارے گا. ابے 200 سال سے تیرے باپ دادے مقدمے لڑتے آ رہے ہیں, کوئی تیرے کو گواہ ملا نہیں, یہ کیس کیا ہو گیا, خارج. جمشید مر گیا, صحیح ہے نا, جمشید کے بچوں پہ کیس چل رہا ہے, بچوں کے بچوں پہ کیس چل رہا ہے. فرض کرو آپ بھی مر گئے, آپ کے بچوں نے آپ کا کیس اٹھایا, 200 سال کے بعد جج کیا کہے گا, اٹھائے گا اور فائل منہ پہ مار کے کہے گا نکل یہاں سے, اپنا بھی ٹائم ضائع کر رہے ہیں, ہمارا بھی ٹائم ضائع کر رہے ہیں. 150-200 سال پہلے, ویسے تو یہ تھیوری بہت پہلے سے, اور یہ پہلے مسلمان بھی پیش کر چکے ہیں, پتہ ہے آپ کو, یہ جو ڈارون کی تھیوری ہے یہ انگریزوں کی پیش کردہ نہیں ہے, یہ پہلے مسلمانوں میں بھی کچھ اٹھے ہیں جنہوں نے یہ باتیں کی ہیں کہ شاید ایسے ہوا ہو, میں بھی ہو سکتا ہے. تو بہت سے لوگ پیش کر چکے ہیں, لیکن جتنے پاورفل اسٹائل میں ڈارون نے پیش کی تھی اتنے پاورفل اسٹائل میں کسی اور نے پیش نہیں کی. تو 150-200 سال ہو گئے, اور اتنا اس پہ ریسرچ, اتنی ریسرچ, سوائے 2-4 چیزوں کے نا کوئی بیس نہیں ہے. وہ 2-4 چیزیں کیا ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری باڈی میں کچھ تبدیلیاں آتی ہیں ماحول اور انوائرمنٹ کے اعتبار سے, تو اس کا مطلب باڈی اپنے آپ کو ماحول کے حساب سے ایڈجسٹ کرتی ہے, یہ ایک فیکٹ ہے. لیکن اس فیکٹ, یہ تو خدا کی قدرت ہے کہ اللہ نے انسانیت کی نسل کی بقا کے لیے, یا جانوروں کی نسل کی بقا کے لیے ان میں فلیکسیبلٹی رکھی ہے, لچک رکھی ہے کہ وہ ماحول کے حساب سے اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں, ایڈجسٹ کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے جن علاقوں میں بہت کم پانی ہوتا ہے نا, ریگستانی علاقے, ان کی باڈی کو زیادہ پانی چاہیے ہی نہیں, ان کی باڈی اس حساب سے سیٹ ہو چکی ہے. اور جن علاقوں میں آبشاریں, پانی کے چشمے, ان کی باڈی میں پانی کی کمی کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے, انہیں پانی نہ ملے. ایک ڈاکٹر کی میں نے رپورٹ دیکھی, بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں, انہوں نے بتایا کہ دو یعنی پرندوں پہ تجربہ ہوا, کچھ پرندوں کو بہت پانی پلایا گیا, کچھ پرندوں کو آہستہ آہستہ کہ بس مرے نہیں, ایسے ماحول میں رکھا گیا, اتنا پانی پلایا گیا ان کو. جب تحقیق کی تو جن کو کم پانی پلایا گیا تھا ایک طویل عرصے تک, ان میں پانی کی کمی نہیں تھی, اور جن کو بار بار پانی پلایا گیا ہے, بار بار پانی پلایا گیا ہے, ان کو تھوڑا سا پانی جب کم کیا گیا تو ان کی باڈی میں پانی کی کمی ہو گئی. تو یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ باڈی کو زندہ رکھنے کے لیے نا باڈی ایڈجسٹ کرتی ہے اپنے آپ کو ماحول کے اعتبار سے. لیکن میرے بھائی اس پہ کتنا بڑا مفروضہ قائم کر لینا کہ ایک سیل دنیا میں آیا, پھر اس نے ماحول کے حساب سے ایڈجسٹ ہونا شروع ہوا, اس میں ماحول کے حساب سے آنکھیں نکل کے آ گئیں, ڈیجیٹل کیمرے فٹ ہو کے آ گئے, ناک نکل آئی, زبان نکل آئی, دانت نکل آئے. یہ بہت بڑی پھینکنے والی بات ہے, اور یہ کبھی بھی قابل قبول نہیں ہے. کتنا بڑا سائنٹسٹ یہ بات کر لے, نا ایسا ایوالو ہو کے آنکھ, ناک, کان کروڑوں کھربوں سال میں بھی نہیں ہو سکتا, امپاسبل. اور مرد الگ بن رہا ہو, عورت الگ بن رہی ہو, اور دونوں کا ملاپ سے بچہ پیدا ہو رہا ہو, اور ملاپ کا مقصد اپنی خواہش پوری کرنا ہو, اس کے نتیجے میں قدرت یہ کام لے رہی ہے کہ نسل بڑھ رہی ہے. یہ سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہے. میں بار بار یہ ڈارون پہ رد کیوں کرتا ہوں؟ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سیرت, پچھلے پیغمبروں کی سیرت میں ہمیں کیا بات ملتی ہے؟ انہوں نے وقت کے بتوں کے خلاف آواز اٹھائی ہے. کیا خیال ہے؟ نوح علیہ السلام جب آئے, انہوں نے کہا یہ ود, سوا, یغوث, یعوق, نصر, یہ 5 بت ہیں, ان کو چھوڑ دو. 950 سال ان بتوں کے پیچھے پڑے رہے ہیں. کیوں؟ نوح علیہ السلام کو پتا تھا جب تک ان بتوں کی محبت دل سے نہیں نکلے گی, خالق کی محبت دل میں بولو نہیں آئے گی.
نوح علیہ السلام کے دور کا جو بت تھا وہ 5 بزرگ تھے جو اللہ والے تھے, نیک لوگ تھے. ان کے انتقال کے بعد لوگوں نے ان کی مورتیاں بنا لی اور کہا یہ چونکہ اللہ کے نیک بندے ہیں, یہ تو دنیا سے چلے گئے, یہ دنیا سے چلے گئے, اب ہم ان کی مورتیاں بنا کے ان کی عبادت کریں گے تو راضی کون ہوگا؟ اللہ. ان کی عبادت سے کون خوش ہوگا؟ اللہ. ان کے سامنے جھکیں گے, خوش کون ہوگا؟ اللہ, کہ میرے نیک بندوں کے سامنے جھک رہے ہو. اس سے ان کے دلوں میں محبتیں اللہ کی بجائے کس کی پیدا ہو رہی ہیں؟ ود, سوا, یغوث, یعوق, نصر کی, ان بتوں کی محبتیں پیدا ہو رہی ہیں. نوح علیہ السلام نے 950 سال لگا دیے ان بتوں کی محبت نکال کے ان کی نفرت ان کے دل میں ڈالنے میں, کہ یہ پتھر ہیں جس کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہو, وہ کبھی بھی معبود نہیں ہو سکتا. وہ کہتے تھے اللہ نے ان کو اختیارات دے دیے ہیں. کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ اللہ نے اختیارات دے دیے؟ کہہ رہے ہمارے سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے یہ سب لوگ جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا, ضرور نہیں ہوتا کہ یہ صحیح ہو. سب لوگ کہہ رہے ہیں تو یہ صحیح ہوگا. بعض دفعہ کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ تحقیق سے کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ صحیح ہوتا ہے. جو سب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ سب کہہ ہی سنی سنائی باتیں پارسل کر رہے ہوتے ہیں, مارکیٹ میں چلا رہے ہوتے ہیں, تو سب کے کہنے سے تھوڑی ہوتا ہے. تو پیغمبروں نے کیا کیا؟ ان بتوں کی محبت ان کے دلوں سے نکالی ہے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ جب تک یہ نہیں نکلیں گے خدا ان کے دلوں میں نہیں. وہ خدا کو تو مانتے تھے, وہ مانتے تھے کہ کسی ایک نے بنایا ہے. جب اس نے بنایا ہے تم یہ مانتے ہو تو اس کے سامنے کیوں نہیں جھکتے؟ کہتے ہیں اس نے بنا کے جب ان کو بٹھا دیا اپنا نمائندہ بنا کے تو ان کے سامنے جھکیں گے. تو انبیاء کہتے تھے اس نے کب کہا کہ میں نے ان کو اپنا نمائندہ بنا دیا زمین میں؟ اس نے کب کہا یہ؟ تو کہتے تھے سارے باپ دادا یہی کہتے آ رہے ہیں. تو کیا کہا انبیاء نے؟ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. تمہارے باپ دادا اگر غلط بات کو فالو کر رہے تھے تو تم بھی ابا دادا کے کو فالو کرو گے. تو باپ دادا کے جو دلیل تمہارے غلط ہونے کی ہے وہی تمہارے باپ دادا کے غلط ہونے کی ہے. انا وجدنا آباءنا کذالک یفعلون. ہم نے اپنے ابے کو دیکھا, ابا بھی ہمارا یہی کر رہا تھا, دادا بھی ہمارا. یہ اس زمانے کی بات تھی. اچھا پہلے لوگ نا باپ دادا کا تذکرہ کرتے تھے کیونکہ جب تک انسان فطرت پہ تھا نا باپ کو فالو کرتا تھا, دادا کو فالو کرتا تھا. ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات آ رہی ہے بیچ میں پارسل کر دیتا ہوں میں. میری عادت ہے بیان سے ہٹ کے جب کوئی بات آتی ہے اور پوائنٹ کی بات دماغ میں آتی ہے تو میں اس کو مارکیٹ میں لانچ کر دیتا ہوں. دیکھو یہ دور ہے فیمنزم کا. یہ کس کا دور ہے؟ خواتین کے حقوق اسلام نے بہت زیادہ دیے ہیں, ہمیں ان حقوق کو ماننا چاہیے, ان حقوق وہ عورتوں کو حقوق دینے چاہیے. لیکن جو فیمنسٹ عورتیں ہیں نا وہ خواتین کے حقوق کا لیبل لگا کے مردوں کی کیا کر رہی ہیں؟ واٹ لگا رہی ہیں. اس کی مثال ایسے ہے, بچوں کے حقوق اسلام نے بھی بتائے. ہم بھی بات کرتے ہیں بچوں کے حقوق کے, مارو پیٹو مت. یہ بعض قاری لوگ جو مار مار کے بھرکس نکال دیتے ہیں بچوں کا, ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. بھی یہ کیس آیا میرے سامنے, میں پیچھے پڑا ہوا ہوں, لیکن کیس اس کے ابا نے, بچے کے ابا نے خراب کر دیا. ورنہ میرا ارادہ تھا اس کو میں گھر تک پہنچاتا. ایک قاری نے بچے کو مارا, جان سے ہی مار دیا. بچے کے پیٹ میں مکہ مارا, اتنی زور سے تھپڑ یا مکہ مارا کہ اس کے گردوں تک اثر پہنچا اور بچے کی ڈیتھ ہو گئی. ہمارا شاگرد گیا جنازے میں نے وہ گیا, پوری ویڈیو بنا کے لایا کہ بچے کو قاری نے, سارے محلہ گواہی دے رہا ہے. بچے کے ابا کو پتہ نہیں کوئی دھمکی تھی یا قاری صاحب سے ترس آ گیا ان کو کہ بیچارے نے جان کے تو نہیں کیا, جا کے تھانے میں بیان دے دیا کہ نہیں یہ تو بیماری سے مرا. جھوٹا بیان دے دیا, یعنی وہ بے وقوف بنایا بچے کے باپ کو نا. اب ہمیں تو پوری صورتحال معلوم ہے کہ بچے کو مارا ہے اس قاری نے, اور پہلے بھی ایک رپورٹ ہے اس مدرسے کی. میں نے اپنے جس شاگرد کو کہا تھا نا کہ جاؤ, میں نے کہا آستین چڑھائی, میں نے کہا میں جاتا ہوں سالہ, میں ولاگ بناتا ہوں اس مدرسے کا, اس کو بند کروا کے چھوڑوں گا میں. یہ ہم کیوں ان مولویوں کا دفاع کریں یار, 2 نمبر قسم کے مولانا لوگ. بچہ مار دیا, اپنے بچے کو سامنے رکھ کے سوچو یار. اب کیس اس لیے خراب ہو گیا کہ باپ ہی جب بیان دے کے آ چکا ہے تھانے میں تو اب ہمارے پاس کرنے کو رہ کیا گیا. تو میں نے کہا یار اس کے باپ سے تو جو ملاؤ, میں کہوں گا تیرے خلاف تو کیس ہونا ہی چاہیے. یہ ہے اندھی عقیدت جو مذہبی لوگوں میں ہوتی ہے کہ جی قاری صاحب ہیں بیچارے, قرآن پڑھا رہے ہیں, نیک آدمی ہیں, غلطی ان کی, قاری کی نیت تو نہیں تھی بچہ مارنے کی, میں بھی یہی کہہ رہا ہوں نیت نہیں تھی اس کی, تو نیک آدمی ہے بیچارہ, شریف انسان ہے, میرے بچے وہ تو وہی وہ جو سیکھا ہوا ہے کہ جس کی موت جس ٹائم پہ لکھی ہوئی ہے موت تو آنی ہے. اب وہ بیچارہ باپ دیہاتی آدمی ہے, پڑھا لکھا نہیں ہے, وہ اس طرح کی باتیں کر کے کہ بس غم میں صبر کرو, اس کو تو لارے لپے بھی دے دیے ہوں گے نا چکنی چپڑی باتیں کر کے, وہ چپ ہو گیا. میں نے کہا میں اس کے باپ کو جا کے سمجھاؤں کہ وہ قاتل ہونا ہو تو ضرور قاتل ہے, تیرے بچے کو مار دیا اور جان سے مار دیا, وہ بچہ بھی قیامت کے دن پوچھے گا ابا میرے قاتل سے انتقام تو لیتے کم از کم, تاکہ یہ سلسلہ رکتا تو صحیح. لیکن یہ ہے کہ ابا ہی, تو ظاہر ہے جب ابا ہی پیچھے ہو تو پھر آپ جب جا کے کچھ کرو گے تو لوگ تو ہمارے خلاف اسکینڈل بنا دیں گے نا, لوگ کہیں گے مفتی صاحب کوئی ذاتی دشمنی نکال رہے ہیں, تو پھر میں پیچھے ہٹ گیا. میں نے کہا اب کیا کر سکتے ہیں, تو ورنہ میرا ارادہ تھا میں جا کے طبیعت ہری بھری کر دوں کہ گواہ بہت ہیں, لیکن مدعی باپ ہے,
جب تھانے والا بھی کہے گا, جب باپ ہی آگے نہیں آ رہا, کورٹ بھی کہے گی بھائی تو, کیونکہ یہ کیس کی میں دعوے دار ماں باپ ہوتے ہیں, جب وہی نہیں ہے تو پھر کیا رہ گیا. تو ہم بھی آواز اٹھاتے ہیں, جو قاری بچوں کو مارتے ہیں. میں نے بتایا تھا نا, اس زمانے میں یہ یاد رکھو, میں اس میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے یہ قاری لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے. ہمیں تو اللہ کا شکر ہے اب اتنی مخالفت ہو گئی ہے کہ اب امیون سسٹم ہمارا اور مضبوط ہو گیا ہے. اب تو میں نے سوچا تھا کہ یار بدنام تو ہو ہی گئے ہیں لوگ, کوئی کرنل مفتی کہہ رہا ہے, کوئی جنرل مفتی کہہ رہا ہے, کوئی بریگیڈیئر مفتی طارق مسعود کہہ رہا ہے. اور میں نے کہا یار, ایک صاحب نے مجھے کہا آپ کو تو لوگ بریگیڈیئر مفتی طارق مسعود کہہ رہے ہیں. میں نے کہا یار اگر میں ہوتا نا بریگیڈیئر پھر کہتے تو پھر مزہ آتا, کیونکہ بریگیڈیئر والے پروٹوکول بھی فوج کی طرف سے ملتے ہیں. میرا 1000 گز کا ایک گھر ہوتا, ریٹائرمنٹ کے بعد تنخواہ ہوتی, علاج میرا ہر ہاسپٹل میں فری ہوتا. کیا خیال ہے؟ لقب مل گیا بریگیڈیئر والا, لیکن جو بینیفٹس مل رہے ہیں وہ انڈا موڑ والے مل رہے ہیں. بینیفٹس مل رہے ہیں وہ کون سے مل رہے ہیں؟ انڈا موڑ والے مل رہے ہیں, کوئی پروٹوکول نہیں ہے. تو دوسری بات یہ کہ جو کرنل بریگیڈیئر میرا نام رکھا ہوا ہے, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ فوج میں تو ISS بھی کلیئر کر کے بریگیڈیئر کرنل بنتے ہیں. فوج میں کیپٹن اور میجر کی ڈیوٹی بہت سخت ہوتی ہے, 5-6 سال تک میجر رہتا ہے اور اس کو میدان جنگ میں لڑنا پڑتا ہے. کیپٹن اور میجر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا, کیپٹن شہید, میجر شہید, یہ فرنٹ پہ ہوتے ہیں. ان کی میجر کے بعد جا کے فوج میں نا مزے شروع ہوتے ہیں, یعنی ایک ریلیکس ہوتا ہے. مزے کا مطلب یہ کہ وہ ایک ایسا ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ وہ جنگ میں, کبھی کبھار اس میں بھی ہوتا ہے آپ نے دیکھو کرنل فلاں شہید, لیکن میجر تک تو بہت ٹف لائف ہوتی ہے. تو آپ لوگوں نے ڈائریکٹ مجھے کیا بنا دیا؟ بریگیڈیئر بنا دیا. تو اس سے فوجیوں کا اعتراض ہوگا کہ ہم نے اتنی محنتیں کر کے بریگیڈیئر بنے ہیں یار, تم نے مفتی طارق مسعود جس نے ابھی تک فوکس شادیوں کو اور بچوں کو کیا ہے, اس کے بعد تم نے اس کو بریگیڈیئر بنا دیا. تو ان کو اعتراض ہوگا میرے اوپر کہ یار تم کس بات کے پیڑے کھا رہے ہو, بریگیڈیئر بن گئے. تو اس لیے ہمارے لیے تو ایک اونر کی بات ہے کہ ہمیں آپ نے بلا وجہ یعنی خامخواہ کا بریگیڈیئر بنا دیا. اللہ کرے فوج بھی ہمیں بریگیڈیئر سمجھنا شروع کر دے اور ہمیں وہ پروٹوکول دینا شروع کر دے, لیکن اب تک رپورٹ کے مطابق ایسا کوئی پروٹوکول ہمیں ملا نہیں. ہماری حیثیت وہی ہے امام صاحب, اور ہمارے لیے فخر کی بات ہے, مسجد کے امام ہیں, مدرسے میں پڑھاتے ہیں, حدیث پڑھاتے ہیں, فقہ پڑھاتے ہیں. خیر کہاں سے کہاں بات چلے گئی, اپنے دکھڑے بھی بیچ میں آتے رہتے ہیں نا. تو میں یہ کہہ رہا تھا اب اتنی مخالفت میری ہو گئی ہے نا, میں اپنے لوگ آج سے میں انسبسکرائب کر رہا ہوں, آج سے میں یہ کر رہا ہوں, آج سے تو اب میں نے سوچا یار اب پھر شروع ہی ہو جاؤ. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو حقائق ہیں جو ہم بیان نہیں کر پا رہے تھے کہ خام میں ان کو چھیڑ کے کیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. لیکن اب آئندہ مارکیٹ میں اور بہت ساری چیزیں آنے والی ہیں, صبر کرنا اب, ٹھیک ہے نا, اب حوصلہ بڑا رکھنا, ہوں گی صحیح, کبھی غلط بیانی سے انشاءاللہ ممبر پہ کام نہیں لوں گا. میں بات کیا کر رہا تھا, جو میں نے کہا تھا ایک صحیح بات اور بھی ہے, آپ کا کام ہے نا گچی پکڑ کے رکھا کریں, موضوع سے میں ہٹ جاتا ہوں تو بہت دور چلے. ہاں تو قاری لوگ جو ہے نا, قاری لوگ, میں نے بھی بڑا فیور کیا کمبخت قاریوں کو. 1-2 کیسز آتے تھے, قاری نے بچے کو مارا, مدرسے والے آئے, انہوں نے کہا مفتی صاحب پلیز جو ہے آپ جو ہے مدرسہ بدنام ہوگا اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. تو ہم نے یہ قاری کی دوبارہ شکایت آپ کو نہیں ملے گی, اور جو ہے اب انشاءاللہ تو ہم نے بھی مٹی ڈال دی. ہم نے کہا چلو یار ایک دفعہ غلطی ہوئی ہے, گارنٹی لے لی, معاہدے لے لیے, قاری صاحب آئندہ نہیں ہوگا. ہم نے کہا اب اگر کسی قاری نے, میں بار بار آپ سے کہتا ہوں, مارنا تو دور کی بات, ہاتھ لگایا نا کسی کو اور مجھے پتا چل گیا, اس مدرسے کے خلاف ولاگ میں بناؤں گا. آپ کہہ سکتے ہو مفتی صاحب پھر ہم بھی آپ کے خلاف ولاگ بنائیں گے. میرے خلاف جتنے ولاگ بننے تھے, گالیاں پڑھنی تھی, وہ ساری کی ساری گالیاں الحمدللہ مجھے اس 1 ہفتے میں پڑ چکی ہیں. تو اس سے میرا امیون سسٹم بوسٹ کر گیا ہے, ٹھیک ہے نا. دیکھو جب آپ کی مخالفت ہوتی ہے نا, یا تو آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہو یا آپ مخالفت سننے کے عادی بن جاتے ہو. آسان مثال سے بات سمجھاؤں گا آپ کو. جب کوئی بیماری آتی ہے, ڈاکٹر سے پوچھیں آپ, ڈاکٹر آپ کو بتائیں گے جب آپ بیمار ہوتے ہو نا, تو یا تو آپ بیماری میں مر جاتے ہو, معذور ہو جاتے ہو یا مر جاتے ہو, یا آپ کی باڈی اس بیماری کو ٹھیک کر دیتی ہے, پھر وہ والا وائرس آپ پہ جتنی دفعہ بھی اٹیک کرے آپ پہ اثر نہیں ہوتا. اس لیے جن بچوں کو زندگی میں کبھی غم نہ ملا ہو نا, وہ بہت خطرناک زندگی ہوتی ہے ان کی. اگر کہیں بھی ان کو تھوڑا سا غم ملے وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. باہر ملکوں میں بچوں میں دماغی ہیلتھ کے مسئلے غریب ملکوں سے زیادہ ہیں. پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ جن ملکوں میں ترقی ہے, مجھے یاد ہے امریکہ سے ایک صاحب کی بیٹی کے لیے رشتہ آیا, لڑکا بالکل ینگ تھا, تو اس لڑکی کے ابا نے مجھ سے رابطہ کیا کہ آپ ذرا امریکہ جاتے رہتے ہیں, اس علاقے کے لوگوں سے پتہ کریں. میں نے اچھا, میرے ذہن میں فوراً یہ تھا کہ بچہ بھی لونڈا لپاڑا نیا نیا بالکل جوان ہوا ہے, تو کوئی مینٹلی ہیلتھ کا مسئلہ نہ ہو اس کے ساتھ, کیونکہ بچوں میں مینٹلی ہیلتھ ترقی یافتہ ممالک میں بہت مسائل ہیں.
لیکن میں نے یہ بات زبان سے نہیں کی. میں نے کسی سے کہا کہ یار انہوں نے بیٹا تم ذرا لڑکے کی تحقیق کرو. تو امریکہ میں ہمارے دوست نے کہا کہ مفتی صاحب وہ جس لڑکے کے بارے میں آپ نے کہا نا کہ وہ پنجاب کی لڑکی ہے, پنجاب میں ہمارے کوئی ریلیٹیو ہے, ان کے لیے رشتہ بھیجا تھا. تو آپ نے جو پنجاب میں کسی لڑکی کے بارے میں بات کی ہے تو وہ لڑکا کہ میں تحقیق کرتا ہوں. میں نے کہا تحقیق کر لیں, کوئی پان گٹکے چوریوں چکے. انہوں نے کہا یار یہاں مینٹلی ہیلتھ کا مسئلہ ہے, باقی تو کوئی پان گٹکے کوئی نہیں کھاتا. میں نے کہا یار میرے ذہن میں بھی یہی تھا کہ دماغ آڑا ترچھا نہ ہو, یہ سیٹ. میں نے کہا جو میرے دماغ میں بات تھی بالکل وہی بات. میں نہیں کہہ رہا امریکہ والے پاگل ہوتے ہیں, اچھے بھلے نیک لوگ ہیں, میں جن سے بھی ملا ہوں سب فٹ فاٹ ماشاء اللہ. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے بچوں میں دماغی ہیلتھ کے ایشوز غریب ملکوں سے بہت زیادہ ہیں, کیونکہ ان کو نیچرل لائف نہیں ملتی. غریب ملک میں بچہ باپ کے تانے بھی سنے گا, تانے پہلے تو پیدائش پہ تانے سنے گا, وہ پیدا ہوا کیوں اتنی مہنگائی میں, سمجھ رہے ہو. امریکہ میں بچہ پیدا ہوا, مٹھائیاں خوشیاں. ہمارے یہاں پیدا ہوا سب سے پہلے ساس تانا دے گی اپنی بیٹی کو, کم بخت دو تھے بھی, تیسرا تجھے پیدا کرتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ اپنے میاں کو بول بس کر, وہ بے وقوف ہے, تو بے وقوف نہیں ہے. یہ بچہ سب چیزیں کیا ہو رہا ہوتا ہے, سن رہا ہوتا ہے کہ میری پیدائش پہ اوپر سے مٹھائی بانٹی جا رہی ہے, پبلک خوش نہیں ہو رہی. اور اگر بیٹی پیدا ہو گئی وہ تو بیچاری ویسے ہی, بچی پیدا ہو گئی, رشتے کہاں سے ہوں گے, یہ وہ ہے جی جہالت. پھر جو خواتین آئیں گی ماں سے ملنے کے لیے وہ تانے دے رہی ہوں گی, بہن دو بچے تمہارے ہو تو گئے تھے, ابھی تمہیں تیسرے کی مفتی صاحب کے بیانات سنتی ہو کیا ہے؟ ان کے 19 ہیں, ان کے پاس تو ڈالر آ رہے ہیں. ایسے فضول باتیں, ان کے پاس تو ڈالر آ رہے ہیں, ان کے تو دیکھو کبھی جاپان جا رہے ہیں, کبھی امریکہ جا رہے ہیں. تم کہاں, تم کبھی اورنگی ٹاؤن تو تم سے جایا نہیں جاتا, پیسے نہیں ہوتے تمہارے پاس رکشے کے. بہن یہ مولویوں کی باتوں میں نہیں آیا کرو. یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ سب باتیں بولو سن رہا ہوتا ہے کہ میری پیدائش پہ خوشی نہیں منائی جا رہی, سمجھ رہے. پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے, اسکول کی فیسوں کا مسئلہ ہوتا ہے, باپ بولتا ہے بے یار کیا مسئلہ, اس کو پڑھانا پڑے گا. پھر اسکول جاؤ تو وہ ابھی اس کی وہ آیا تھا, وہ کیا نام ہے, وقار زکا نہیں ہے, وقار زکا, اس کی کوئی چھوٹے سے شارٹ کلپ چل رہا تھا. اس سے کسی نے پوچھا آپ شادی کرتے ہو, اس نے کہا نہ میری بیوی ہے نہ گرل فرینڈ ہے, بچہ پیدا کرو اسکول میں داخل کرو تو اسکول والوں کی الگ سے کمپلینز آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ تمہارا بچہ ہے تو اتنی مصیبت ہے بچے پالنے میں. تو واقعی اسکول سے کمپلین آنا شروع, آپ کا بچہ پڑھ نہیں رہا بغیر, تو ہم استغفر اللہ, یعنی ہم نے تمہارے پاس جو فیسیں دی ہیں اس لیے تھوڑی ہے کہ تم ہمیں بتاؤ کہ نہیں پڑھ رہا. ہم نہیں پڑھانا ہوتا تو گھر میں بٹھا کے نہیں پڑھا لیتے. اسکول میں آپ فیسیں بھرو, بچہ فیل ہوگا تو ٹیچر ڈانٹے گا کس کو؟ ماں باپ کو, کہ تم نگرانی نہیں کر رہے تھے, تم پڑھا نہیں رہے تھے, تو تم کیا کر رہے تھے بھائی؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. آپ کا بچہ ہوم ورک نہیں کرتا, آپ کا بچہ پڑھائی پہ توجہ نہیں دے رہا, تو کم وقتو تمہارے پاس 6 گھنٹے ہم نے بٹھایا اس لیے کہ تم توجہ دلاؤ اس کی. کرنا سارے کام گھر میں ہی ہیں, تو تم پیڑے کھانے کے لیے یہاں تم نے بچہ رکھا ہوا ہے. یہاں پہ یہ حالات چل رہے ہیں اسکولوں کے, بہت بڑا بزنس ہے بھائی. جب چلی گئے تو پھر سب کے خلاف بنائے نا ولاگ, کیا خیال ہے, کیا خیال ہے بھائی؟ میں تو سوچ رہا ہوں پھر اب کھل گئے تو ایسی کی تیسی. خیر, تو وہ اسکولوں میں جو دھندے ہو رہے ہیں, چند اسکول ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں پڑھانے کی, پڑھائے ان سے بھی نہیں جا رہا لیکن کوشش کر رہے ہیں. وہ بھی کم بخت سلیکٹڈ بچوں کو رکھتے ہیں, بہت ذہین اور جو پہلے سے پڑھے لکھے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کو تھوڑی سی پالش کرنی پڑے گی, باقی یہ بیڑا پار. آپ کیا کر, مدارس کی یہ خوبی ہے, قوم کے پست ترین بچوں کو لے کے اس پہ محنت کرتے ہیں. یہ دینی مدارس کی بہرحال ایک خوبی ہے, پست ترین لوگوں کو ہیرا بنا کے نکالتے ہیں. اور یہ بڑے بڑے جو اسکول ہیں نا ٹھیش پیش جو چل رہے ہیں, یہ پست ترین لوگوں پہ محنت نہیں کرتے, یہ انہی لوگوں پہ کرتے ہیں جو پہلے سے پڑھے لکھے خاندانوں سے چلے. یار ان کو پتا ہے ان پہ محنت نہیں کرنی پڑے گی, رزلٹ اچھا آئے گا تو ہماری نیک نامی ہوگی. خیر, تو اب جو بچے بالکل ایسے ماحول میں پلے ہوں, کبھی ڈانٹ نہ سنی ہو, کبھی چیخو پکار گھر میں نہ دیکھی ہو, تو ان میں برداشت کی طاقت کیا ہو جاتی ہے, ختم. مجھے یاد ایک واقعہ, ہم کسی فلیٹ میں تھے تو پڑوس میں نا کوئی چیخنے کی آواز آئی, تو پتا چلا کہ جی وہ ایک بچی ڈپریشن میں چلی گئی, ایک دم کانپ رہی ہے. تو بہت پرانا واقعہ ہے. ہم نے کہا یہ ہوا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اس بچی نے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں سنی ہے, تو کہیں جھگڑا ہو گیا, کسی اور کے یہاں ملنے آئی ہوئی تھی اپنی ماں کے ساتھ, تو جن کے آئی ہوئی تھی ان کے کوئی جھگڑا ہو گیا اونچی آواز سے بات, تو بچی ڈپریشن میں چلی گئی. اور میں نے کہا یہ سوسائٹی میں سروائیو کیسے کرے گی بھائی, یہ اونچی آواز سن لیا تو ایک دم سے وہ کہہ رہی ہے کبھی سنی نہیں. اتنے پولائٹ قسم کا خاندان, پتہ نہیں کہاں سے, جاپان سے بنوایا تھا اسپیشل آرڈر پہ انہوں نے ایسا خاندان. تو ہر چیز نا بیلنس اچھی ہوتی ہے, ہر چیز کیا ہوتی ہے, اعتدال. تبھی بچوں پہ محبت بھی ہو, تھوڑی سختی. ہمارے ایک دوست ہیں آسٹریلیا میں, ایسا نہ آسٹریلین گورنمنٹ ان کے خلاف کمپلین کر دے. جب آسٹریلین گورنمنٹ اگر کہے گی تو میں کہوں گا میں نے ان کی بات ہی نہیں کی, میں نے تو کسی اور کی بات کر رہا تھا. تو وہ کیا کرتے ہیں, گھر میں جب آتے ہیں تھوڑی سی ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں. پٹھان بندہ ہے وہ, آسٹریلیا میں میرا دوست ہے, گھر میں آ کر ہاتھ مارے گا نہیں وہ ایسے کر کے,
میں ان کے گھر میں رہا ہوں, میں نے کہا یار یہ کون سا طریقہ ہے؟ کہہ رہے مفتی صاحب یہاں اتنی چھوئی موئی والا ماحول ہے نا آسٹریلیا میں, ہم لوگ پٹھان ہیں, میں اپنے بچوں کو جب اپنے گاؤں لے کے جاتا ہوں نا, وہ تو چیخ رہے ہوتے ہیں اور وہ ایسی بجا دیتے ہیں نا ان کی بیچاروں کی یہ چھوئی موئی سے, تو میں یہاں آ کے تھوڑا سا چنگیز خان پنا دکھاتا ہوں, تھوڑا ہا ہو کر کے نا, تاکہ ان میں تھوڑا مردانگی پیدا ہو. کہہ رہے ہاتھ وات نہیں مارتا وارتا نہیں ہوں, لیکن تھوڑا بچپن سے ہی میں نے یہ کیا ہوا, بولا کہ پولیس کو بتایا نا تیری واٹ لگا دوں گا. تو میں نے ان کے بچوں کو دیکھا واقعی بڑے فرما بردار, مارتے وارتے نہیں, تھوڑا سا ہے. اب جو ظاہر پرست آدمی ہو تو دیکھا کہ دیکھو بد اخلاقی سکھا رہے ہیں بچوں کو, ویسے اس طرح بچوں سے بات کرنی نہیں چاہیے, اخلاق ہی ہے اسلام میں اصل. لیکن ہمارے ہاں تو بد اخلاقی کی ضرورت پیش نہیں آتی, اس لیے کہ بچے کی بعض کوتاہیوں پہ ہم ڈانٹ دیتے ہیں, تو ہمیں الگ سے کوئی چنگیز خان بننے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہمارے یہاں بلکہ ہمیں تو تھوڑا انسان کا بچہ بننے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں بلٹن جو پیدا ہوتے ہیں نا وہ چنگیز خان ہی پیدا ہوتے ہیں, مینوفیکچرنگ فالٹ ہے ابا میں اور ماں میں, ان کو تو اخلاق سکھانے پڑتے ہیں. تھوڑا بچوں سے تمیز سے بات کرو. ہماری سوسائٹی میں تو یہ ہے کہ امیون سسٹم اتنا بوسٹ کر چکا ہوتا ہے نا بچے کا کہ 6-7 چماٹے بھی اس پہ اثر نہیں کرتے ہیں. ہمارے ہاں تو یہ الٹا چل رہا ہے معاملہ, لیکن ان کے ہاں کوئی ڈانٹتا ہی نہیں ہے پیدائش سے لے کے بڑے ہونے تک. تو اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے, بچہ ایسا ہو جاتا ہے. کہتے ہیں جب اپنے گاؤں میں کے پی کے میں لے کر آتا ہوں تو جب کزنوں کے ساتھ کھیلتے ہیں, کزن تو کوئی اڑنگی دے رہا ہے, کوئی چیز جو ہے نا کوئی یوں کر کے گرا رہی ہے, ڈپریشن میں جانے لگتے ہیں. تو کہہ رہے میں نے پہلے سے ان کو ایسے بنا کے رکھا ہوا ہے. میں نے کہا بھائی ان کو اگر صحیح پٹھان بنانا ہے نا, نیچرل پٹھان, 1 سال کے لیے ان کو کے پی کے میں اپنے کزنوں کے ساتھ لا کے چھوڑو, تاکہ وہاں مسلمان تو ہیں, یہ مسلمان سے تھوڑا آگے جائیں. کہاں جائیں آگے؟ تھوڑا پٹھان بنے, یہ گاؤں میں ان کو چھوڑو, ورنہ یہ چھوئی ہوئی. میں نے کہا دیکھو تم پاکستان میں پیدا ہوئے, آج تم نے کتنا بزنس کیا ہے, ماشاءاللہ دماغ ہے نا تمہارا, یہاں اتنا تم نے بزنس کیا, تم ہر ایک سے لڑ سکتے ہو پھڈوں میں, ہر پھڈے میں آگے. تو میں نے کہا اپنے بچوں کو اگر تم نے پٹھان بنانا ہے تو کم سے کم ان کو کے پی کے میں لا کے نا یہاں بچوں میں چھوڑا کرو, تاکہ تھوڑا سا سیکھیں یہ. تو خیر میں یہ بات کر رہا تھا کہ آپ نے اگر ذرا بھی غم نہیں اٹھائے ہوتے نا تو آپ ڈپریشن میں بہت جلدی جاتے ہو, بہت جلدی جاتے ہو. میں اور آسان مثال سے سمجھاتا ہوں. جس آدمی نے کبھی وزن نہ اٹھایا ہو, کیا وہ وزن اٹھانے کے قابل رہتا ہے؟ 10 کلو بھی نہیں کبھی ویٹ اٹھایا, تو اچانک کسی نے لا کے 15 کلو ویٹ اس پہ رکھ دیا, وہ تو ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی اس کی. تو ایسے ہی لوگوں کی مخالفت یا لوگوں کا آپ کو فیور نہ کرنا, برا بلا کہنا, یہ زندگی میں تھوڑا تھوڑا چلتا رہے نا آپ کے ساتھ. میرے ساتھ تو بچپن سے چل رہا ہے, بہت پہلے سے چل رہا ہے. تو پھڈے اسکولوں میں چلتے رہتے تھے, مار کٹائی ہوتی تھی, گھر میں آتے تھے بتاتے تھے اپنے بڑے بھائی کو کہ ہم نے فلاں نے مارا ہے, تو بھائی ایک چماٹ اور لگا دیتا تھا کہ مار کھا کے آئے ہو تو ہمیں کیوں بتا رہے ہو, وہیں چمٹا دیتے, یہ بزدلی کی باتیں کیوں کر رہے ہو ہمیں. تو یہ سب چیزیں امیون سسٹم کو کیا کر رہی تھی, بوسٹ کر رہی تھی. ہاں برداشت سے زیادہ ہو جائے تو پھر ڈپریشن میں جاتا ہے آدمی. ایک حد تک تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, اس سے زیادہ نہیں. زیادہ ہو گیا تو پھر انسان ہے نا, ویٹ بھی ایک حد تک. آپ نے جم میں گئے, ابھی ویٹ اٹھانا آتا نہیں ہے, جاتے ہی 40 کلو اٹھا لیا تو زمین میں گڑ جاؤ گے بھائی, تم مر جاؤ گے. تو یہ جو مخالفتیں ہیں نا لوگوں کی, یہ بھی آہستہ آہستہ آپ کو کیا بنا دیتی ہیں, بہادر بنا دیتی ہیں. آہستہ 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 آپ کے اندر ایک پاور پیدا ہوتی ہے. تو سوشل میڈیا پہ ہر جگہ ہماری عزت ہو رہی تھی, جہاں جا رہے ہیں نائس ٹو میٹ یو. جب میں سوچتا تھا کہ یار میں تو چھوئی موئی ہوتا جا رہا ہوں بالکل, اور مجھے ڈر یہ ہوتا تھا کہ شہرت کی وجہ سے میں کہیں بگڑ نہ جاؤں, حق بیان کرنا نہ چھوڑ دوں میں. جب بہت زیادہ شہرت ہو جاتی ہے نا ہر جگہ ہی, ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص کی ہر جگہ تعریف ہو رہی ہو نا, یہ میں نے اپنے شیخ سے بہت بار یہ بات سنی ہے, جس شخص کی ہر جگہ تعریف ہو رہی ہو سمجھ لو کہ اس میں مداحنت ہے. مداحنت پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ دہن عربی میں تیل کو کہتے ہیں. تیل میں کیا ہوتی ہے؟ پھسلن. جہاں تیل پڑا ہوگا آپ پھسل جاؤ گے نا, کیا خیال ہے؟ تو جو آدمی ماحول دیکھ کے پبلک کے کو فیور لینے کے لیے انہی کی باتیں کرنا شروع کر دے, ہر جگہ لوگوں کی مطلب کی باتیں کرنا شروع کر دے, تو اس کی تو پاپولیرٹی دنیا میں بڑھ جاتی ہے. لیکن فرمایا کرتے تھے کہ عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث گزرے, ان کا ملفوظ سنایا کرتے تھے کہ جس آدمی کی ہر جگہ تعریف ہو رہی ہو اور ہر جگہ سے اس کو محبتیں مل رہی ہوں, تو اغلب یہ ہے, غالب یہ ہے کہ وہ بندہ راستے سے ہٹ گیا ہے, وہ ٹریک سے ہٹ گیا. کیونکہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ آپ کو ہر جگہ سے آپ کو فیور مل رہا ہو. یہ اس کی علامت ہے کہ آپ سب جگہ سے پیڑے کھانے کے موڈ میں, آپ کسی کو ناراض نہیں کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ جو ماحول بنا ہے نا سوشل میڈیا پہ, اس سے مجھے ضمیر میرا مطمئن ہوا ہے کہ یار شکر ہے, چلو ہم نے جس بات کو صحیح سمجھا اس کو آگے پارسل کر دیا, پبلک کی ہم نے پرواہ
نہیں کی. اچھا لوگ یہ بھی ایک بات, میرا ٹاپک چینج ہوتا ہے, کیا کروں, لوگ ایک یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے فیور دے رہے ہیں, حکومت کے فیور دے رہے ہو. میں آپ کو ایک یقینی بات بتاؤں جو مشاہدہ ہے, پاکستان میں حکومت کے فیور میں بات کرنا مشکل ہے, حکومت کی مخالفت میں بات کرنا آسان ہے. کیونکہ جب آپ حکومت کے فیور میں بات کرتے ہو نا, ساری عوام آپ کے دشمن ہو جاتی ہے, حکومت سے آپ کو 2 ٹکے بھی نہیں ملتے, سمجھ رہے ہو. اور جب آپ گورنمنٹ کے خلاف بات کرتے ہو تو پورے ملک کی نظر میں ہیرو بن جاتے ہو, بہادری کا خطاب ملتا ہے آپ کو. یہ حقیقت ہے. میں نے پچھلے بیان میں ایک مثالوں سے بات سمجھائی تھی کہ انسانی فطرت ہوتی ہے ہمیشہ کمزور کا ساتھ دینا. انسانی فطرت یہ ہے کہ ہمیشہ فیور کس کو دینا, بولو, کمزور کو فیور دینا, قطع نظر اس سے کہ یہ کمزور ظالم ہے یا مظلوم ہے. یہ انسانی نیچر ہے. کیوں نیچر ہے, کیوں؟ میں نے ایک مثال سے بات سمجھائی تھی کہ ایک ڈھالے والا بائک والے کو مار دے اور غلطی بائک والی کی ہو تو لوگ پکڑتے کس کو ہیں, ڈھالے والے کو, حالانکہ غلطی کس کی ہے, بائک والے کی. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا روڈوں پہ حکومت اور عوام ایک دوسرے کے خلاف ہوں اور اس میں حکومت صحیح ہو, فرض کرو, ہمیشہ حکومت ٹھیک نہیں ہوتی ہے, فرض کرو حکومت ٹھیک ہو, لیکن جتنے صحافی ہیں وہ فیور کس کو دیں گے, پبلک کو, کیونکہ کمزور کون ہوتا ہے, پبلک. طاقت کس کے پاس ہوتی ہے, حکومت کے پاس ہوتی ہے. یہ پتہ ہے کیوں کرتے ہیں لوگ, کیونکہ کمزور کو جب آپ فیور دیتے ہیں تو اس سے میسج یہ جاتا ہے کہ آپ طاقتور سے ڈرتے نہیں ہو. جیسے بائک والے کی غلطی تھی, ڈھالے کے آگے آ گیا اور گر گیا, خود ہی گھسا ہے غلط ٹریک پہ. اکثر بائک والے خود ہی تلاش کر رہے ہوتے ہیں کدھر جا کے پھٹنا مناسب رہے گا. ہاں میں نے تو خود بائکیں چلائی ہیں, میں نے اتنی بائکیں چلائی ہیں, آپ کی سوچ ہوگی. GTO 125 جو کاواساکی تھی وہ چلائی ہے بہت زیادہ, اور ہونڈا 125, یہ جو ہونڈا 125 ہے نا, CG 125, یہ اور GTO کاواساکی 125, یہ دونوں بائکیں میں نے چلائی نہیں ہے. چلانے کا لفظ ہلکا ہے, اتنے کلومیٹر چلائی ہے کہ میں کسی کو بتاؤں تو لوگ مانتے نہیں ہیں. ایک تو مجھے یاد ہے 30,000 کلومیٹر میں کمپلیٹ کر چکا تھا بائک پہ. 30,000 کا مطلب ہے زمین کے چکر لگا لو آپ اس میں. تو اتنا, کیونکہ میری بہت لمبی ڈرائیو تھی تو مجھے پتا ہے کہ بائکوں والے مظلوم کتنا بنتے ہیں. ہم بھی ایسے ہی چلاتے تھے یوں یوں کر کے. کئی دفعہ تو میں گرا ہوں, کئی دفعہ مرتے مرتے بچا ہوں میں, اللہ کا شکر ہے بچ گیا. ایک دفعہ تو مجھے یاد ہے, ایک ٹرک والا ٹرک اڈے پہ, یہ ٹرک اسٹینڈ, یہاں سے میرا روز گزر ہوتا تھا. اب دیکھو, جب آپ نے ٹرک کو اوورٹیک کرنا ہے رائٹ سائڈ سے اوورٹیک کریں نا, لیکن ہمیں یہ لگتا تھا ہم ادھر سے گھوم کے گئے تو اتنے کلومیٹر گویا ہمارا سفر لمبا ہوا, لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا یار, 1 میٹر بڑھ جائے گا. بائک والا ہمیشہ گھسے گا لیفٹ سائڈ سے, ہم بھی یہ گھسنے لگے, بھائی ادھر سے کون جائے. اب اس کا جو گلاس ہوتا ہے نا ٹرک والے کا, وہ اتنا اوپر تھا, ٹریلر نہیں ہوتا یہ جو, اس کو نیچے اتنا, بائک والا تو نظر ہی نہیں آ رہا, اس کو تھوڑی نظر آئے گا. جب بالکل آپ قریب پہنچ جاؤ گے وہ تو پیچھے کا دیکھ رہا ہے نا. اب میں اتنے قریب پہنچ چکا تھا, CG 125 تھی میرے پاس, اس نے جب گاڑی ٹرن ماری ہے نا تو میں اس کے ٹائر کے نیچے آنے والا تھا. میں نے زور سے چیخ ماری ہے, وہ شکر ہے اس کا شیشہ کھلا ہوا تھا, وہ چیخ کی آواز گئی ہے اندر, اور اس نے بریک لگائی, جھانک کے دیکھا اس نے باہر, تو حضرت اقدس بریگیڈیئر مفتی طارق مسعود صاحب شہید ہوتے ہوتے بچ گئے تھے. اگر شہید ہو جاتا, فرشتوں نے تو میری ٹھکائی کرنی تھی, لیکن پبلک کس کی ٹھکائی کرتی, اس کی, حالانکہ اس کی غلطی 0 تھی. ایک اور دفعہ یہ پاپوش پہ میں جا رہا تھا بائک میں, اور کمال کی بات ہے رشتہ لینے جا رہا تھا, جھوٹ نہیں بولوں گا آپ سے میں, میری رشتے کی بات ہو چکی تھی, ابھی یعنی طے ہو گیا تھا, اب تاریخ طے وے چل رہی تھی. تو میں, یہ جو پجارو والے ہوتے ہیں یہ جا رہے تھے, میں لیفٹ سائڈ پہ وہی اوورٹیک کرنے کی کوشش کی, میں نے لیفٹ سے نا لیفٹ روڈ پہ مڑنے کی کوشش کی, وہ پجارو والے نے گاڑی موڑی ہے تو میں ٹکرا کے نیچے گرا ہوں. خیر اس نے انسانیت دکھائی, آ کے مجھے اٹھایا, میں بچ گیا, بائک ٹیڑھی میڑھی ہو گئی, میں ٹیڑھا میڑھا نہیں ہوا, ورنہ وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہمارا. خیر مجھے لگا کہ غلطی میری ہے, تو ہم پھر, تو مجھے یاد ہے جو میری ابھی حاضر سروس ساس ہیں, یہ اس وقت بنی نہیں تھی لیکن رشتہ طے ہوئے, انہوں نے پھر صدقہ کیا تھا کہ ہمارا ہوتے ہوتے رہ جانے والا, بلکہ ہو جانے والا داماد بچ گیا زندہ. انہوں نے صدقہ کیا باقاعدہ, جب ان کو پتا چلا نا ایسا ہوا ہے. تو اگر کچھ ہو جاتا, لوگوں نے پکڑ کے مارنا کس کو تھا, پجارو والے, 4 بندے بیٹھے ہوئے تھے اس میں. تو میرے بھائی یہ حقیقت ہے کہ لوگ فیور کس کو کرتے ہیں. یہ غلط کیا میں نے, میں اب نہیں کرتا میں ایسے, اب تھوڑا پڑھا لکھا ہو گیا ہوں اس لیے اب نہیں کرتا میں ایسے. تو میں لوگوں کو بھی منع کرتا ہوں, بائک جو ہے نا تمیز سے چلایا کرو, کیونکہ مرو گے بھی تم, تمہاری غلطی سے, اور پٹے گا کون, وہ بندہ پٹے گا. تو لوگ کمزور کو فیور کیوں کرتے ہیں. میرے بیانہ سے نا لوگ اتنا شارٹ کلپ چلا دیتے ہیں کہ مجھ سے اپنی بائکوں کے قصے سنا رہے ہیں, تو یہ نہیں کہ میں اس سے میسج کیا دینا چاہ رہا ہوں, تو پھر بدنامی ہوتی ہے, نیچے پھر گالیاں آ رہی ہوتی ہیں, اس آدمی کے پاس اپنے قصے کہانیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. بھائی شارٹ کلپ مت دیکھا کرو, پورا بیان سنا کرو.
تو خیر لوگ کمزور کو کیوں فیور کرتے ہیں؟ اس سے انسان ہیرو بن جاتا ہے. اب جیسے میں گر جاتا, لوگوں نے ٹرک والے کو کوٹنا تھا اور میں گھننا پڑا ہوا ہوتا وہاں پہ مظلوم بن کے, صحیح ہے, ہیلمٹ ادھر پڑا ہوا ہوتا, ہم ادھر پڑے ہوئے ہوتے, خون نکل رہا ہوتا. اب اگر آپ ٹرک والے کا ساتھ دو گے تو کوئی آپ کو سیلوٹ نہیں کرے گا. آپ اس کا ساتھ دو گے نا جو نیچے گرا ہوا ہے, لوگ کہیں گے یار یہ حق پرست, ٹرک ڈرائیور سے ڈرتے نہیں ہیں, ٹرک والوں سے دشمنی لے لیتے ہیں, یہ ہے ہیرو. تو اس لیے یہ دنیا کا اصول ہے کہ کمزور کو فیور کرنے میں تعریفیں ہوتی ہیں, طاقتور کو فیور کرنے میں تعریف نہیں ملتی. تو علماء حق کی کوشش یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کمزور کو فیور کریں, ان کی کوشش ہو ہم حق کو فیور کریں. بعض دفعہ کمزور مظلوم ہوتا ہے تو آپ کمزور کو فیور کریں, بعض دفعہ کمزور ظالم ہوتا ہے تو پھر آپ نے کس کو فیور کرنا ہے؟ پھر طاقتور کو فیور کرنا ہے. تو میں فیمنسٹ عورتوں سے بات شروع کی تھی میں نے, فیمنسٹ یہی کر رہی ہیں, عورت چونکہ کمزور ہے لہذا وہ اس کمزوری کو فیور کر کے منجن بیچ رہی ہوتی ہیں. فیمنسٹ عورتیں کہ دیکھو ہم کمزور کا ساتھ دے رہے ہیں, اور مرد چونکہ طاقتور ہے لہذا مردوں کے حقوق پہ کوئی آواز اٹھائے بدنام ہو جاتا ہے وہ. آپ مردوں کے حقوق پہ آواز اٹھا کے دیکھو, آپ کو مردوں کی طرف سے ہی گالیاں پڑنا شروع ہو جائیں گی, مردوں کی طرف سے ہی گالیاں پڑنا شروع ہو جائیں گی. میں نے بے شمار وکیل دیکھے خواتین کے حقوق پہ آواز اٹھاتے ہیں, بہت اچھا کرتے ہیں. ایک وکیل مجھے نظر آیا جو مردوں کے حقوق پہ آواز اٹھاتا ہے, اس کو میں نے باقاعدہ لاہور سے بلایا, پوڈ کاسٹ کی, کھانا کھلایا, بھیجا. میں نے کہا ٹھیک ہے خواتین کے حقوق پہ بھی آواز اٹھانی چاہیے, ہماری بھی بہن بیٹیاں ہیں بھائی, ہماری بھی مائیں ہیں, ہمیں خوشی ہوتی ہے کوئی عورت کے حقوق پہ آواز اٹھائے, لیکن اٹھانے والے بہت ہیں آواز عورت کے حقوق پہ. مردوں کے حقوق پہ آواز اٹھانا یہ جگر کا, کیونکہ آپ کو کوئی فیور نہیں ملے گی اس میں. تو اس لیے میرے بھائی یہ جو ہم نے بات کر دی نا ابھی, جو جامعہ افسا کے ٹاپک پر سب عوام کی مخالفت کر لی, بزدلی نہیں ہے, اٹ از کالڈ بہادری. ٹھیک ہے, یہ بزدلی ہوتی تو ہم پبلک کا فیور لے رہے ہوتے اور ہم بھی وہی بات کرتے, ہیرو بن جاتے ہم. یہ کوئی بات نہیں ہوتی ہے. اور سچ جو ہے نا, سچ کے پاؤں مضبوط ہوتے ہیں, بالآخر جیتتا کون ہے؟ سچ. میں نے یہ مخالفتیں پہلے بھی لی ہوئی ہیں. کورونا کے دنوں میں مجھے یاد ہے میرا پہلا بیان آیا تھا, کورونا ایک بیماری ہے اور دنیا میں پھیل گئی ہے, اتنی مخالفت ہوئی ہے. لوگوں نے کہا ہیں تو یہ جامع رشید والے نا, ہیں تو سرکاری ٹٹو, سرکاری پٹھو, یہ وہی بات کریں گے جو سرکار ان کو سکھائے گی. میں بیانات دے رہا تھا بھائی ہمیں سرکار نہیں سکھا رہی, پورا گروپ ہے ڈاکٹروں کا, واٹس ایپ پہ گروپ بنے ہوئے ہیں, اس میں پوری دنیا کے ڈاکٹر ہیں جو داڑھیوں والے, پگڑیوں والے, شلواریں ان کی ٹخلوں سے اوپر, بغلے میں جھانک نہیں سکتا تھا لیکن مجھے یقین تھا کہ بغلے بھی صاف ہوگی ان کی. ایسے تہجد گزار ڈاکٹر ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وائرس ہے. اب قطع نظر سے کہ یہودیوں نے پھیلایا, عیسائیوں نے پھیلایا, دنیا نے پھیلایا, اس کے ہمارا کیا لینا دینا, بیماری تو ہے نا جس نے بھی پھیلائی ہو بھائی. ہم نے یہ بات کی, اتنی مخالفت کہ ہیں تو سرکاری ٹٹو, ہیں تو سرکاری پٹھو, بات تو وہی کریں گے جو سرکار کہہ رہی ہے. ابے سرکار نہیں کہہ رہی, ہمیں ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اور ہم ڈاکٹروں سے ملے ہیں. کچھ لوگوں نے کیا کہا, لیکن جو ہمارے علاوہ جو لوگ تھے نا, مذہبی لوگ, ان کی باتیں کیا تھیں, ہے ہی نہیں یہ بیماری, یہ پروپیگنڈا ہے, کوئی بیماری شماری نہیں ہے, اصل میں مقصد مسجدوں کو بند کرنا ہے, مقصد یہ ہے, مقصد حج پہ پابندی لگانی ہے, مقصد یہ. ہم نے جو پہلے دن بیان دیا تھا اینڈ تک اسی بیان پہ ہم رہے. ساری دنیا آ گئی اس پر, لیکن کسی نے پھوٹے منہ ایک دفعہ یہ نہیں کہا کہ جامع رشید یا مفتی طارق مسعود نے پہلے دن جو بات کی تھی اب تک اسی پہ اور وہی صحیح ہے. لوگ آ گئے کہ بیماری بھی ہے وغیرہ وغیرہ. کئی علماء تو ایسے ہیں جو یہ کہتے رہے یہ کوئی بیماری نہیں ہے اور وہ اسی بیماری میں فوت ہوئے ہیں, اور ان کے بچوں کے بیانات آئے. لوگوں نے کہا تم تو ابا تمہارے کہتے تھے یہ کورونا کے نام پہ ڈھونگ رچایا گیا ہے, ڈاکٹری رپورٹ تو کہہ رہی ہے کہ تمہارے ابا کورونا میں گئے ہیں. ان کے بچوں کے, ان کے ریلیٹو کے بیان ہے نہیں یہ پروپیگنڈا ہے ہمارے ابا کے خلاف, یہ کورونا میں نہیں گئے. میں ان سے پرسنل ملا, انہوں نے کہا کورونا میں گئے ہیں, لیکن میڈیا پہ ہم یہ بیان نہیں دے سکتے کیونکہ ابا نے مخالفت نہیں کر دی تھی کورونا کی, کیونکہ اب انا کا مسئلہ بنا لیا تھا نا. تو جب آپ جھوٹ بولتے ہو نا, وہ جھوٹ پھر آپ کی انا کا مسئلہ بن جاتا ہے. اس لیے شروع میں ہی نا کوئی ریسرچ اور تحقیق کر کے بات کیا کرو تو اینڈ تک اسی بات پر آپ قائم رہو گے. درجنوں ہمارے اکابر علماء ایسے ہیں, ان کے اخلاص پہ شک نہیں ہے ہمیں, مخلص تھے وہ, لیکن انہیں تحقیق نہیں کی. ہر چیز کو فوراً سازش قرار دینا یہ ہمارا ایک مینٹیلٹی بن چکی ہے. تو انہوں نے تحقیق نہیں کی اور وہ بس کورونا ہے. پھر جب مان لیا نا کہ کورونا ہے تو پھر اس پہ بات چلی بھائی ویکسین لگوا لو. پھر پروپیگنڈا, فلاں کی جگہ ویکسین لگی تھی وہ مر گیا, فلاں جگہ ویکسین لگی تھی وہ مر گیا. اب یہ ویکسین کے نام پہ چپیں داخل کر رہے ہیں. چپ ہمارے خون میں کیا جا رہی ہے, چپ, تاکہ آپ کی لوکیشن. کل کوئی مولوی صاحب سے کوئی مل کے آیا, ہمیں بتا رہا تھا کہ میں ایک مدرسے میں گیا, ان مدرسے والوں نے کہا تم کہاں گئے تھے؟ ہم نے کہا جامع رشید. کہہ رہا ہے جامع رشید ایسا ادارہ ہے تم جب انٹری مارتے ہو نا تمہاری پوری باڈی اسکین ہوتی ہے, سارا ڈیٹا GHQ چلا جاتا ہے تمہارا.
ایسا تو جی ایچ کیو میں جانے سے نہیں ہوتا بھائی. اور یہ عالم دین یہ باتیں کر رہے ہیں, بزرگ باتیں کر رہے ہیں. تو بھائی اسلام کہتے ہیں بزرگوں سے دین سیکھو بھائی. باقی کورونا بزرگوں کا کام نہیں ہے, بزرگوں کا ٹاپک نہیں ہے یار. سیاست بھی بزرگوں کا ٹاپک نہیں ہے. سیاست پہ وہ بات کرے جو اندر گھس کے کسی چیز کی تحقیق کر کے آیا ہو, چاہے بزرگ ہو, چاہے ڈاکٹر ہو, چاہے عالم ہو, کچھ بھی ہو. جب آپ نے تحقیق کی ہے تو بات کریں, نہیں ہے تو خاموشی. میں نے کتنے ٹاپک پر سیاست پہ میں بہت ساری چیزوں پہ نہیں بولتا, کیوں؟ بھائی میری تحقیق نہیں ہے, ختم. ہر چیز میں میرا بولنا ضروری تھوڑی ہے. لوگوں نے بتایا جلسے میں اتنے بندے مار دیے, آپ بیان دو. میں نے کہا میری تحقیق نہیں ہے, اتنے مارے ہیں کہ نہیں مارے. کہہ رہے ہر صحافی بول رہا ہے. بھائی صحافی تو بولتے ہیں, وہ تو پبلک فیور چاہیے صحافیوں کو, ہو سکتا ہے سچ بول رہے ہو. لوگوں نے کہا ان صحافیوں کے خلاف بیان دو. میں نے کہا میں کیسے بیان دوں, ہو سکتا ہے سچ بول رہے ہو. تو میں نے ہر چیز میں تھوڑی ٹانگ اڑانی ہے. ہاں اگر کوئی رپورٹ آ جائے گی, مستند خبر آئے گی, پھر ہم بات دیں گے. تبھی آپ نے دیکھا ہوگا میں جلدی بیان نہیں دیتا مختلف ٹاپکس پر, کیونکہ ہم یہ غلطیاں پہلے کر چکے ہیں. تو اب کیا ہے کہ وہ بزرگ بیچارے کورونا کے خلاف بولتے بولتے خود کورونا میں, پھر جب کورونا کو مان لیا نا کہ ہے بیماری, پھر ویکسین کے لیے تیار نہیں ہو رہے. پھر ڈاکٹر کہہ رہے ہیں یہ احتیاط کرو, ایس او پیز وغیرہ. نہ قہوے آنا شروع ہوئے مارکیٹ میں, قہوے. ایبٹ آباد میں ایک حکیم صاحب کروڑوں روپے کمائے انہوں نے ایک قہوے سے. کورونا کے دنوں میں بیچا سنا مکی اور کچھ ایسے تھے. حدیثیں چلنا شروع, حدیث میں آتا ہے کلونجی میں ہر بیماری سے شفا ہے, سنا مکی ایک بوٹی ہے اس میں ہر بیماری سے شفا ہے. بھائی اگر حدیث کا یہ مطلب ہے تو پھر اب تک کہاں سوئے ہوئے تھے آپ؟ پھر حکیم صاحب کو بھی چاہیے نا ہر منجن کلونجی سے ہی بنائے. وہ کیا خیال ہے؟ حدیث برحق ہے لیکن اس کا یہ مفہوم نہیں ہے. پھر ہم لوگوں سے بحث کر رہے ہیں. بھائی ڈاکٹر جو بتا رہے ہیں, حکیموں کی تو کورونا پہ تحقیق ہی نہیں ہے. پوری دنیا کے سائنسدان ڈاکٹر سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے, اور یہاں ایبٹ آباد کا اور انڈا موڑ کا حکیم بتائے گا یار تمہیں, اس کی تحقیق ہی نہیں ہے. نہیں جی ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی آ رہے ہیں, یہ پڑیا کھا لو ایک دم جڑ سے خاتمہ. بھائی اس کروڑوں اربوں روپے. میں ڈاکٹروں سے ملتا تھا, اور وہ ڈاکٹر جو دیندار ہیں, پڑھے لکھے ہیں, تبلیغ میں وقت لگے ہوئے ہیں ان کے, کوئی مفتی تقی صاحب سے بیعت ہے, کوئی کس سے بیعت ہے, وہ کہہ رہے ہیں بھائی ابھی تک ہمیں بھی پوری تحقیق نہیں ہوئی ہے اس بیماری کی, اس پہ دنیا سر توڑ کے بیٹھی ہوئی ہے, جیسی کوئی ریسرچ آئے گی ہم رکھیں گے. اور ادھر جاؤ قبلہ حکیم صاحب کلینک کھول کے بیٹھا ہوا ہے. ابے میں تو پہلے سے جانتا ہوں اس بیماری کو, یہ کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. پہلے تو مان نہیں رہا تھا بیماری ہے, اب مان گیا. ادرک کا قہوہ, نسخے دیکھیں, ادرک کا پاؤڈر بنائیں, لہسن لیں, لہسن 2 پھٹکیاں لہسن کی, 3 پھٹکیاں اس کی, اس کا قہوہ بنائیں, پیے گارنٹی کے ساتھ. جتنے کیڑے ہیں, میں کہتا تھا سب سے پہلے تو اپنے کیڑے مار. جو تحقیق کا کیڑا ہے نا, یہ ان کیڑوں سے, کورونا کے کیڑے سے زیادہ. میں بھی بیوقوف بنا ہوں, آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ میں بھی اتنی باتیں کر رہا ہوں, میں خود بیوقوف بنا ہوں. ایک ڈاکٹر آئے ان دنوں, میں نام نہیں لوں گا, میں کسی کا بدنام کرنا مقصد نہیں ہے, میں نام بھی جانتا ہوں ان کا, ورنہ میں لوگوں کے نام بہت جلدی بھول جاتا ہوں. لیکن اس ڈاکٹر نے مجھے الو بنایا, اس لیے مجھے اس کا نام اچھی طرح سے یاد رہ گیا. وہ ڈاکٹر بھی ہے, حکیم بھی ہے. یاد رکھو, جو ڈاکٹر بھی ہو, حکیم بھی ہو, اس کا مطلب نہ وہ ڈاکٹر ہے نہ وہ حکیم ہے. سمجھ رہے ہو؟ اس کی ریسرچ آئیے. کس سے نہیں سنا رہا میں. آپ کہو گے کہ مفتی صاحب ہم درس قرآن سننے کے لیے آپ نے قصے کہانیوں میں لگا دیا. نہ میرا قرآن کو ایکسپلین کرنے کا اپنا اسٹائل ہے بھائی. جو موجودہ حالات واقعات ہیں میں ان سے سمجھاتا ہوں, ان سے بات کو میں ایکسپلین کرتا ہوں. کووڈ کے دنوں میں کتنی لوگوں کو فکر تھی علاج کی, تو ایک آئے ڈاکٹر اور حکیم, 3 پیس سوٹ, انگلش منگلش ٹھش پھش. لوگ اس اسٹائل سے اتنا متاثر ہوتے ہیں, میں بھی ہو گیا متاثر. انہوں نے بتایا کہ ایک لہسن, ایک مشہور ٹی وی چینل ہے اس میں ان کی پوڈ کاسٹ چل رہی تھی, تو انہوں نے بتایا یہ کووڈ میں ایکچولی ایسا ہوتا ہے, اور یہ ایس او پی سے اور یہ احتیاطوں کی تو بالکل ضرورت نہیں ہے, اس میں تو کوئی فائدہ نہیں ہو احتیاط کا. حالانکہ بیماری میں, وباؤں میں احتیاط کا حدیث میں حکم ہے. صحابہ نے احتیاطیں, پہاڑوں پہ چلے گئے ہیں صحابہ جب بیماریاں پھیلی ہیں. شام میں وبا جب پھیلی تھی نا, جو بیماریاں متعدی ہوتی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, تو صحابہ کرام شام میں پہاڑوں پہ جا کے رہے, تب جا کے وبا ختم ہوئی ہے. ایسا نہیں کیا کہ گلے ملتے رہو اور ادرک کا قہوہ پلاتے رہو ایک دوسرے کو. نہ ان کے پاس شریعت کا علم ہے, نہ میڈیکل سائنس کا علم ہے. تو میں نے کیا کیا, میں نے وہ اس کا پڑھا, ایک لہسن, پھر انگلش پھنگلش. نا لہسن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایکچولی یوں جا کے کرتا ہے, پھر اس میں وغیرہ وغیرہ. مجھے تو وہ ظاہر ہے وہ وہی تھے نا. اور وہ امریکہ سے انہوں نے حکمت پڑھی تھی, یعنی حکیم بنے کہاں سے, امریکہ سے. خوراکوں پہ ان کی ریسرچ تھی. اتنا ہی کافی ہوتا ہے ہم دیسی لوگوں کے لیے. امریکہ سے بھائی ادرک کے بارے میں رپورٹ کہاں سے پڑھی ہے, امریکہ سے. ادرک ہی ہے, چاہے امریکہ میں پڑھ کے آؤ, وہ اتنی بڑی فائدے مند چیز ہے ادرک, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن اتنا بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے بھائی. تو امریکہ سے میں پڑھا ہوں, اور یہ فش کر کے نا انہوں نے پوری ایک ادرک, پھر انہوں نے کہا پوری دنیا میں کانفرنس ہوتی ہے, ہر سال ادرک کے بارے میں رپورٹ پیش کی جاتی ہے, اور گارلک اور ادرک اور یہ سب چیزیں وغیرہ وغیرہ کر کے. اڑے بھائی میں نے کہا بندہ ہے یار, میں نے پورا مضمون لکھا بیٹھ کے.
میں نے کہا پبلک کے فائدے کے لیے نا میں فری میں اس کو عام کروں گا. میں نے اس کی رپورٹ پوری لکھی, اس کا خلاصہ لکھا, اس نے جو اس کے لہسن اور ادرک کے قہوے کے فضائل سنائے وہ میں نے رپورٹیں لکھی, اور وہ جو اس کی انگلش ٹرمز تھی وہ لکھی, پورا کر کے PDF میں رسالہ بنایا. حضرت مفتی بریگیڈیئر طارق مسعود صاحب کام کیا کر رہے ہیں؟ ادرک کے فضائل اور لہسن کے فضائل پہ رپورٹ لکھ رہے ہیں, اور ڈاکٹر کے نام کے ساتھ نا کہ میں یہ دنیا میں کیا کروں گا, پھیلاؤں گا, اسپانسر لے کر آؤں گا. یار پھیلاؤ, ہمیں نام نہیں چاہیے, ہمیں کام چاہیے. پتہ نہیں, شکر ہے اللہ نے مجھ پہ بہت بڑا فضل کیا. میں نے 2-3 ڈاکٹروں کو میں نے کہا پہلے ایک دفعہ بھیج دو, اور حکیم اور کچھ ڈاکٹر جو میرے جاننے والے تھے, ایک بڑے ڈاکٹر ہیں, بڑی ریسرچ ہے ان کی. انہوں نے کہا یہ کہا کس نے مفتی صاحب؟ میں نے اس ڈاکٹر کا نام بتایا. صاحب یہ بہت بڑا پھینکو ہے. اتفاق سے اس کے کلاس فیلو نکلے. انہوں نے کہا یہ پڑھتا نہیں تھا, یا کلاس فیلو نکلے یا ان کا کوئی دوست کلاس فیلو نکلا. پھر اس کی پوری رپورٹ انہوں نے کہا اس ادرک کی رپورٹ سے پہلے نا اس ڈاکٹر کی رپورٹ تیار کرنے کی ضرورت ہے. یہ پڑھتا نہیں تھا بالکل. تو پھر امریکہ چلا گیا, تو وہاں کوئی 6-7 مہینے کا اس نے چھوٹا موٹا کورس کر لیا, تو ایک چھاپ لگ گئی کہ امریکہ سے پڑھ کے آیا ہے. انہوں نے کہا امریکہ میں بھی بڑی بڑی فلمیں پڑی ہوئی ہیں, یہ نہیں کہ جو امریکہ سے آ گیا تو پتہ نہیں کیا ہے وہ, اس کے کوئی یہاں پوچھ نہیں رہا ہوتا, اس کا تو ادھر منجن بکتا ہے. پھر انہوں نے مجھے پوری تفصیل بتائی. میں نے کہا شکر ہے یار اللہ نے بچا لیا مجھے, میں تو پورا اس کو پھیلانے والا تھا دنیا میں. تو کتنی مخالفت ہوئی, بالآخر کتنے علماء بیچارے. ایک مولوی صاحب تھے بہت میرے لیے قابل احترام, وہ بھی نہیں مان رہے تھے کورونا کو, اتنے مضامین لکھ رہے تھے. ہم نے بھی ان یعنی بڑے علماء نے, جو ہمارے جامعۃ الرشید کے کچھ علماء نے ان سے بات کی, انہوں نے کہا تم تو سرکاری پٹھو, تمہاری بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو نتیجہ کیا نکلا, پھر ان کو کورونا ہو گیا, اور اتنا خطرناک کووڈ ہوا ہے نا کہ موت کے منہ سے نکلے ہیں وہ, اور 6 مہینے بستر پہ حالت خراب ہو گئی ان کی. کیونکہ بعض جن کو ڈینجرس قسم کا کورونا ہوا تھا وہ 6 مہینے تک بھی نکل نہیں پائے ہیں اس سے. وہ اس کے بعد پھر ان سے کسی نے کہا کہ حضرت وہ جو حکیموں کے قہوے آپ نے پیے ہیں, تو انہوں نے جس حکیم نے ان کو قہوے بتائے تھے نا, حالانکہ بڑے پرہیزگار ہیں, کبھی گالی نہیں دیتے وہ, انہوں نے ایسی گالی منہ سے نکالی ہے نا, اتنی موٹی گالی. انہوں نے کہا اس بغیرت نے قہوے پلا کے میرا بیڑا غرق کر دیا, بلڈ کی جگہ قہوے گھوم رہے ہیں بلڈ کے اندر, اتنے قہوے پلائے اس نے. تو پھر نہیں آیا ہاسپٹل میں مجھے بچانے کے لیے. اس لیے میرے بھائی جامعۃ الرشید یہ منجن جو پبلک میں بکرا ہوتا ہے نا, اس منجن کو نہیں مانتا ہے. تو منجن دنیا میں بہت چل رہا ہے. عوام کو مخلص ہوتی ہے عوام, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عوام 2 نمبر ہوتی ہے, مخلص ہوتی ہے, لیکن پروپیگنڈے میں بہت جلدی آتی ہے عوام, چاہے وہ مذہبی لوگوں کا پروپیگنڈا ہو, چاہے وہ سیاسی لوگوں کا پروپیگنڈا ہو. اسی طرح فوج کے بھی پروپیگنڈے ہوتے ہیں, یہ نہیں کہ فوج پہ دودھ سے دھلی ہوئی ہے, لیکن پروپیگنڈا ہی ہوتا ہے, اس سے کبھی بھی متاثر نہ ہوا کرو. خیر میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے فیمنسٹ خواتین کیا کرتی ہیں, چونکہ عورت کو اللہ نے کمزور بنایا ہے نا, تو اس کی کمزوری سے اس کو پتا ہے کہ ان کے حق میں ہم جب آواز اٹھائیں گے تو لوگ ہمیں فیور کریں گے. انسانی نیچر ہے, اچھی بات ہے. عورت کے حقوق کی تو سب سے پہلے اسلام نے اسی لیے تو آواز اٹھائی کہ عورت کو حقوق ملتے نہیں تھے. لیکن پتا ہے کیا ہے, وہ اس لیبل لگا کے انہوں نے کیا کر دیا, مردوں کی ایسی کی تیسی کر دی. عدالتوں میں اب مردوں کو دیکھو جو ذلیل ہو رہے ہیں, جو میں بتاتا رہتا ہوں کیا حالت ہو گئی ہے. تو بیلنس بات ہوتی ہے. یہ موضوع پتہ نہیں کہاں سے آتا, میں جو نقطے کی بات آئی ہے وہ ذرا جلدی سے بتا دوں. بیلنس بات پتہ ہے کیا ہے. اسی طرح ماں کے حقوق بہت زیادہ بیان کیے جاتے ہیں, کرنے چاہیے, لیکن بھائی باپ کے حقوق بھی ہیں. کچھ چیزوں میں اللہ نے باپ کو سپیریئر رکھا ہے, ماں کو کم رکھا ہے. کچھ چیزوں میں ماں کو زیادہ, باپ کو کم رکھا ہے. آپ جب مر جاتے ہو, آپ کی وراثت میں ماں کا زیادہ حصہ ہے یا باپ کا زیادہ حصہ ہے؟ بولو. باپ کا حصہ ڈبل ہے ماں کی نسبت. ہر چیز میں اگر ماں کا حق زیادہ ہوتا تو اسلام ماں کو دگنا حصہ دیتا, باپ کو آدھا. لیکن اسلام اگر آپ کی وراثت میں 90 کروڑ روپے ہیں, مثال تو اچھی دینی چاہیے نا انسان کو, کیا خیال ہے؟ میں 90 روپے بھی کہہ سکتا تھا, کیونکہ بہت سے لوگ کہیں گے ہماری پینٹ سے 90 بھی نکل آئے نا تو بڑی بات, پینٹ ہی ملے گی وراثت میں. تو 90 کروڑ روپے ہیں آپ کی وراثت میں, تو اس میں اور کوئی والی وارث نہیں ہے آپ کا, نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں. تو اسلام باپ کو کتنے دیتا ہے؟ 60 کروڑ. ماں کو کتنے دیتا ہے؟ 30 کروڑ. کیونکہ ہمارے کچھ مذہبی اسکالر, کچھ موٹیویشنل اسپیکر وہ اس طرح کا بتا رہے ہیں کہ ہر جگہ نا شریعت نے وراثت میں باپ کو بولو مقدم رکھا ہے. ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ من احق الناس بحسن خلقی, میرے اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے, کس سے میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق سے بات کروں؟ تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ مشہور حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, امک, سب سے زیادہ تمہارے اچھے اخلاق کا مستحق کون ہے؟ ماں. وہاں نبی نے باپ کا تذکرہ نہیں کیا. یہاں کس کو مقدم رکھا جا رہا ہے؟ ماں کو.
پھر نبی نے دوبارہ ان صحابی نے دوبارہ پوچھا ثم من، یا رسول اللہ ماں کے بعد میرے اچھے اخلاق کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا امک، دوبارہ کون؟ ماں۔ پھر صحابی نے پوچھا ثم من، یا رسول اللہ تیسرے نمبر پہ، یعنی پھر سب سے زیادہ میرے اچھے اخلاق کا حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا امک، تیسرے نمبر پہ بھی کون ہے؟ ماں۔ پھر صحابی نے پوچھا ثم من، پھر کون؟ آپ نے فرمایا باپ۔ تو اچھے اخلاق میں ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ۔ یہ بالکل، یہ ماں کو اللہ نے رائٹ دیا، یہ والا رائٹ باپ کو نہیں دیا۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ اچھے اخلاق سے بات کریں، میں اس کی آسان مثال سے سمجھاتا ہوں کہ آپ جب کسی سے اچھے اخلاق سے بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں نا اپنے کلام میں شکر گھولو، میٹھا کلام کرو، یہ کہتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو جتنی مٹھاس باپ کی سے بات کرتے ہوئے آپ کی زبان میں ہونی چاہیے، جب ماں سے بات کریں تو وہ مٹھاس 3 گنا زیادہ ہونی چاہیے۔ اتنے نرم لہجے میں ماں سے بات کرو، بالکل ایسے جیسے میٹھے بن جاؤ۔ آج کل تو ہے ہی نہیں نا، نہ ماں سے تمیز سے بات، نہ باپ سے تمیز سے بات۔ تو ایسے ماں سے نرم لہجے میں بات کرو، ٹھیک ہے نا؟ اور باپ سے بھی نرم لہجے میں۔ لیکن ماں سے جب بات کرو گے تو اپنے کلام میں 3 چمچے چینی گھولنی ہے، ابا سے بات کرو گے تو 1 چمچہ بھی چلے گا، چینی کا 1 چمچہ بھی چلے گا، اور گرل فرینڈ سے بات کرو گے تو زہر گھول کے بات کرو، اس سے اخلاق ہے ہی نہیں، اس میں اخلاق ہونے ہی نہیں چاہیے۔ یہ ہے گرل فرینڈ سے بات کرنے کا اسلامی طریقہ، ٹھیک ہے نا؟ بدتمیزی سے بات کرو اس سے۔ لیکن یہ حسن اخلاق میں ماں کا حق ہے، اطاعت میں نہیں ہے، اطاعت میں نہیں ہے۔ فقہا لکھتے ہیں کہ ماں اور باپ کی بات میں جب ٹکراؤ ہو، جب تک ٹکراؤ نہیں ہے تو ماں کی بھی مانو، باپ کی بھی مانو۔ لیکن باپ ایک بات کا آرڈر کر رہا ہے، ماں اس کے اگینسٹ جا رہی ہے، پھر اطاعت میں کس کا حق زیادہ ہے؟ باپ کا حق زیادہ ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیونکہ سربراہ اللہ نے کس کو بنایا ہے؟ باپ کو بنایا ہے۔ یہاں بھی ماؤں کی چل رہی ہوتی ہے، امی کچھ اور کہہ رہی ہے، ابا کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو پھر کس کی مانے؟ بھائی آپ کی امی کو اجازت ہی نہیں ہے کہ آپ کے باپ کی مرضی کے خلاف آپ کو آرڈر دے وہ، کیونکہ وہ بھی سربراہی میں ہے باپ کی، آپ کے باپ کی سربراہی میں وہ۔ جیسے رعایا کو اجازت نہیں ہوتی کہ حکومت ایک قانون بنائے، ایک آرڈر دے اور رعایا اس کے خلاف چلے، تو گھر بھی ایک اسٹیٹ ہے، ریاست ہے، تو گھر کے اندر جو رہنے والی پبلک ہے، عوام ہے، آپ کی اماں سمیت، ان کو اجازت نہیں ہے کہ سربراہ جس کو اللہ نے صدر مملکت بنا دیا گھر کا، چاہے وہ 1 کمرے کا گھر ہی کیوں نہ ہو، تو اماں کو اجازت نہیں ہے کہ صدر مملکت کے خلاف، جمشید کے خلاف کوئی بات کریں وہ۔ لیکن میں نے جہاں یہ بیان کیا ہے، آپ دیکھو اتنے اوٹ پٹانگ قسم کے کمنٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور زیادہ تر خواتین کے آ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، خواتین کے فیور میں بیان کرو، مرد کا ایک نیگیٹو کمنٹ نہیں آئے گا، ایک کمنٹ نہیں آئے گا مرد کا کوئی خلاف میں کہ ماشاء اللہ زبردست، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ لیکن جہاں مرد کی بات کرو تو پھر خواتین کے کمنٹس دیکھا کرو یار، ابے کیا وہ انسان کا بچہ نہیں ہے؟ تمہارے بھی حقوق ہے تو اس کے بھی تو ہیں۔ عورت مرد کا حق جب جانتی ہے جب مرد اس کا بیٹا ہو، جب مرد کیا ہو؟ اس کا بیٹا ہو، اور پھر اس کی بہو اس کے بیٹے کی سن نہ رہی ہو، پھر وہ بتائے گی دیکھو بیٹا، اللہ نے مرد کو گھر کا سربراہ بنایا ہے، تم اس کی بات مانا کرو۔ پھر وہ بہو کہے گی کہ یہی اپنے شوہر کو بھی بتا دیتی۔ تو خیر، تو یہ ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات کس نقطے پہ آئی تھی؟ نہیں، میں نے کہا تھا یہ بیان کے بیچ میں ایک پوائنٹ کی بات آئی ہے، میں پارسل کرنا چاہتا ہوں، یہ سچ اور جھوٹ کی پتہ نہیں۔ خیر، ہم موضوع کی طرف آتے ہیں۔ تو خیر، میرا مقصد یہ بتانے کا ہے، اسی طرح اور بھی کچھ چیزیں جس میں مرد کو اللہ نے سپیریئر رکھا ہے۔ اسی طرح تعظیم میں، رسپیکٹ دینے میں، ماں کو بھی رسپیکٹ دی جائے گی، باپ کو بھی دی جائے گی۔ لیکن اسلام میں، میرے اپنے بچے بیٹھے ہوئے، بعض دفعہ میرے فضائل چل رہے ہوتے ہیں، میرے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ خیر، تعظیم میں یہاں تو کر سکتے ہیں نا، گھر میں یہ باتیں بالکل نہیں کرتا، آپ سمجھ رہے ہیں میں مذاق کر رہا ہوں۔ گھر میں ہم بھی اسی طرح رہتے ہیں جیسے تمہاری 2 ٹکے کی اوقات ہے نا، ہماری بھی وہی ہے، سب کی ایک ہی جیسی۔ یہاں بیٹھ کے ہر آدمی کیا ہوتا ہے؟ شیر ہوتا ہے۔ تو تعظیم، رسپیکٹ سمجھتے ہو نا، کسی کو رسپیکٹ دینا، اس میں بھی ماں کو بھی رسپیکٹ دی جائے گی، باپ کو بھی، لیکن اسلام میں باپ کی رسپیکٹ ماں سے زیادہ ہے۔ تعظیم الگ چیز ہے، اخلاق الگ چیز ہے۔ نرم لہجے میں بات میں ماں کا حق زیادہ ہے، لیکن رسپیکٹ میں باپ کا حق ماں سے زیادہ ہے۔ کیوں زیادہ ہے؟ وہی سربراہ کو رسپیکٹ زیادہ دی جاتی ہے، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اسی طرح یاد رکھو، بچوں پہ جو ولایت حاصل ہے، کنٹرول ہے، ولایت سمجھتے ہو؟ تعلیم اور تربیت، اسی طرح ان کی شادی، خاص طور پہ بیٹی کی، تو اس میں بھی شریعت نے ماں کے بجائے ولی کس کو بنایا ہے؟ باپ کو۔ مثال کے طور پر، ایک بچی ہے، اس کا نکاح باپ نے کر دیا ایک جگہ اور ماں نے کسی اور جگہ کر دیا، تو شریعت میں ویلڈ کس کا نکاح ہوگا؟ باپ کا کیا ہوا نکاح کو شریعت ویلڈ مانے گی۔
3 ائمہ کے نزدیک تو امام شافی، امام مالک، امام احمد کے نزدیک تو باپ کی مرضی کے بغیر نکاح ہو ہی نہیں سکتا. چاہے لڑکی یعنی لڑکی خود سے جو نکاح کرے گی نا باپ کی مرضی کے بغیر وہ منعقد ہی نہیں ہوگا، چاہے ماں راضی ہو. لیکن امام حنیفہ کے نزدیک لڑکی اگر بالغ ہے اور باپ کی مرضی کے بغیر نکاح کر لے تو وہ ہو جائے گا. لیکن اس میں بھی شرط کیا ہے کہ کفو میں کیا ہو، اپنے جوڑ میں کیا ہو، پیرالل، ہم پلہ. یہ بڑا اختلافی مسئلہ ہے، اہل حدیث اس میں بڑا اختلاف کرتے ہیں. امام حنیفہ نے قرآن حدیث کی مخالفت کی. اس میں دلائل امام حنیفہ کے بھاری ہیں. حدیث میں ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ خاتون نے نکاح کیا، ولی سے نہیں پوچھا انہوں نے، تو نبی نے ان کے نکاح کو مانا ہے. گو کہ اس کو سوسائٹی میں پروموٹ نہیں کرنا چاہیے، لڑکیوں کو لوگ بیوقوف بناتے ہیں. ہم پروموٹ اسی کو کرتے ہیں کہ ابا کی مرضی کے بغیر نکاح مت کیا کرو. لیکن اس پر تو احناف کا بھی فتویٰ ہے کہ اگر لڑکی نے غیر کفو میں نکاح کر لیا، کفو کہتے ہیں جو اس سے کمتر، جوڑ کی شادی نہیں ہے، تو پھر نکاح منعقد نہیں ہوگا. اب میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. ایک لڑکی نے نکاح کیا، لڑکی کا خاندان بہت اچھا خاندان ہے، پڑھے لکھے ڈاکٹروں کی فیملی ہے فرض کرو. اس نے 8ویں کے بھگوڑے سے شادی کر لی، جس کے ابا نے بھی نہ میٹرک کیا، نہ عالم، نہ دین کی تعلیم، نہ دنیا کی تعلیم. لڑکی کے باپ کروڑ پتی ہے. جہاں اس نے شادی کی ہے ان کی گٹکے کی کرائے کی دکان ہے. لڑکی نے جہاں شادی کی ہے ان کی لڑکے کی گٹکے کی کرائے کی، وہ بھی اپنی نہیں ہے، کرائے کی دکان ہے، اور وہ بھی کرایہ بھی کئی مہینوں سے اس نے نہیں دیا. لڑکی دیندار بھی ہے، لڑکا کیا کرتا ہے؟ سٹے لگاتا ہے. مثال تو وہی دی جائے گی نا، بالکل اینڈنگ پوائنٹ پر ہو. تو اب لڑکی عاقل ہے، بالغ ہے، فرض کرو 20 سال کی لڑکی ہے. اس لڑکی نے اس سے شادی کر لی، ابا راضی نہیں تھے، تو اب حنفیہ کے نزدیک بھی یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا. حالانکہ اماں راضی تھی، اماں راضی تھیں، نانی بھی راضی تھی، ماموں بھی راضی تھے، سارا ننیال راضی، ابا راضی نہیں ہے. تو اس میں احناف کا موقف جو فتویٰ ہے جس پر، وہ یہی ہے کہ یہاں ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور ولی ماں نہیں ہوگی، کون ہوگا؟ باپ. باپ پرمیشن دے گا تو ہوگی. جی ہاں، معاملہ اس کے برعکس ہو پھر تو ہو جائے گا. یعنی لڑکی کے ابا کی گٹکے کی دکان ہے، یہی نا؟ نہیں، پھر بھی نہیں ہوگی. ہاں، معاملہ اس کے برعکس ہو، گٹکے کی دکان ہے لڑکے کی، کرائے کی. لڑکی بہت اچھے خاندان کی ہے، تو لڑکی نہیں چاہ رہی کہ میں کیوں گٹکے والے سے شادی کروں بھائی، اور باپ کر دے گا تو بھی نہیں ہوگا نکاح. کیونکہ بچی کی مرضی کے، یعنی دونوں کا راضی ہونا ضروری ہے. بچی بھی راضی ہو اور باپ بھی راضی ہو. مطلب یہ کہ ماں کے اسلام میں اتنے حقوق ہیں، لیکن شادی بیاہ کے معاملے میں شریعت نے ماں کو فیور دینے کے بجائے کس کو فیور دیا ہے؟ باپ کو. تو اب جو فیمنسٹ لوگ ہیں نا، وہ نہیں یہ باتیں، وہ کہتے ہیں یہ دیکھو خواتین کے حقوق کے خلاف. بھائی اسلام نے دونوں کو رائٹ دیے ہیں، اس کا الگ رائٹ ہے، اس کا الگ رائٹ ہے، کیونکہ دونوں سے ہی زندگی کی گاڑی چلتی ہے. انگریز کہتا ہے تو ہی پال، ڈی این اے سے پکڑا جاتا ہے باپ. عورت کہتی ہے اس کا باپ ہے، کہتا ہے میں نہیں ہوں، جمشید سے تحقیق کروا لو جا کے. یو کے میں کیس آیا تھا نا، بی بی سی کی رپورٹ ہے یہ. ایک خاتون نے کہا یہ بندہ اس کا باپ ہے، وہ کہہ رہے میں نہیں ہوں. ہمارے یہاں کوئی تصور ہے باپ بولے میرے بچے نہیں ہیں؟ یہ باپ تو بولتا ہے میرا خون ہے بھائی، میرا خون ہے. یہ انگریزوں میں اس طرح کے واقعات آنا شروع ہو گئے ہیں. کیس چل رہا تھا برطانیہ میں، 2-3 سال پرانی بات ہے. عورت نے کہا یہ اس کا بچہ ہے، ان لوگ کا جمشید فرض کر لو، ان لوگ کا جمشید، انگریزوں کا جمشید. جمشید نے کو پتا تھا اگر میں نے بول دیا میرا تو میں چوڑے میں آؤں گا خرچہ کس کو دینا پڑے گا مجھے. اس کو پتا ہے میں خرچہ دے دوں لیکن میرے کسی کام کی تو اولاد ہے نہیں میرے. تو نہ ان کے ہاں تو نہ. گامدی صاحب جو مذہبی اسکالر ہیں انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ ماں باپ کی اطاعت لازم نہیں ہے. تو وہاں کے جب مذہبی اسکالرز کا یہ حال ہے کہ ماں باپ کی اطاعت لازم نہیں ہے تو انگریزوں کا کیا حال ہوگا خود سوچو، جو مذہبی ہے ہی نہیں. تو ایسے آزاد سوسائٹی چل رہی ہے مارکیٹ میں. تو وہاں باپ کو یہ کہہ دینا کہ یہ میرا ہے، اس میں باپ چوڑے میں آتا ہے. اس کو پتا ہے سارا خرچہ کس کا ہے؟ میرا، اور مجھے اس سے ملے گا کچھ بھی نہیں، یعنی میری اطاعت تو کرے گا نہیں ہے. تو رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ تو پھر ہوتا یہ ہے کہ بہت سے کیسز ایسے آتے ہیں وہ جمشید کہتا ہے میرا نہیں ہے. تو خاتون نے کیس کیا تھا کہ یہ جمشید کا ہے، انگریزوں کا جمشید جو بھی تھا. جو جمشید نے بولا میرا نہیں ہے. کورٹ نے کہا آج ذرا میدان میں تیرا ڈی این اے کریں گے، پکڑ کے تجھ پہ خرچہ ڈالیں گے. جب ڈی این اے کیا تو غفار صاحب کا نکلا وہ اب وہ جمشید کا نکلا، وہ کسی اور کا نکلا. غفار بلا وجہ چوڑے میں آ گیا. اس کو بلایا گیا، تیرا بچہ ہے. کہے گا یار بھائی میرا نہیں ہے. انہوں نے ڈی این اے کی رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ کس کا ہے. جمشید کا بھی تھا لیکن یہ والا نہیں تھا. جمشید کا بھی تھا لیکن اب خاتون نے دوبارہ کیس نہیں کیا ہوگا کہ ایسا نہ ہو یہ بھی جمشید کے علاوہ کسی اور کا نکلی. یہ تہذیب وغیرہ وغیرہ کی بات ہے. خیر، تو جب یہ فیمنزم بہت زیادہ پھیل جائیں گی نا تو ہمارے سوسائٹی میں بھی یہی ہوگا. تو خیر میں بات کو جلدی سے سمیٹتا ہوں. کیا بات چل رہی تھی جہاں سے ٹاپک شروع کیا تھا؟ ٹاپک ہی ختم ہو جاتا ہے یار. ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سارے پیغمبروں نے نا وقت کے بت کو نکالنے کی کوشش کی ہے لوگوں کے دلوں سے، کیونکہ جب تک وقت کا بت نہیں نکلے گا نا اللہ کی محبت
نہیں آئے گی. اس وقت کا جو بت ہے نا, جو خدا کے مقابلے میں لا کے زبردستی کھڑا کیا جا رہا ہے, حالانکہ وہ خدا کو فیور کر رہا تھا, وہ ہے سائنس اور ٹیکنالوجی. یہ سب چیزیں خدا کے وجود کو ثابت کرتی ہیں. عقل کے چشمے سے جب دیکھو تو اس سے اللہ کا قرب ملتا ہے. تبھی تو قرآن نے کتنی ساری مادی چیزوں کے حوالے دیے ہیں نا, کہ کائنات میں غور و فکر کرو. اس سے پتہ چلتا ہے کائنات میں غور و فکر کر کے انسان خدا سے دور نہیں ہوتا بلکہ خدا کے قریب ہوتا ہے. لیکن مادہ پرست لوگوں نے اسی کائنات میں غور و فکر کر کے اس کو خدا کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. تو میرے بھائی, جب تک اس بت کو ہم آپ کے دل سے نہیں نکالیں گے, آپ کے دل میں اللہ کی محبت نہیں آئے گی. تو اس لیے میں یہ جو ہمارے دیسی لبرل لوگ ہیں نا, جو سائنس کے نام پہ ٹھش پش مارتے رہتے ہیں اور لوگوں کو علماء سے بدگمان کرتے ہیں اور مذہب سے بدگمان کرتے ہیں, میں اس لیے ان پہ اتنا زیادہ بولتا ہوں کہ یہ بت جب تک تمہارے دلوں سے نہیں نکلے گا, اس وقت تک اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا, نہ اسلام کی محبت ہوگی. وقت چونکہ پورا ہو گیا ہے, اسی ٹاپک کو لے کے پھر اگلے ہفتے چلیں گے. وہ جو آپ نے سوال پوچھا تھا نا, ایک وہ انہوں نے سوال پوچھا تھا, آپ نے نہیں وہ پوچھا تھا کہ معاملہ الٹا ہو جائے, بچی چاہ رہی ہے اور والد, ہاں پھر بھی جائز نہیں ہے, بلکہ بہت اچھا رشتہ ہے اور بچی نہیں چاہ رہی, پھر بھی باپ زبردستی نہیں کر سکتا. یعنی باپ جو ولی ہے بیٹی کا, ولی کا مطلب یہ ہے کہ باپ کی پرمیشن کے بغیر نکاح نہیں ہوگا. جب جائز ہے نکاح جب جوڑ میں ہو رہا ہو, اگر جوڑ میں نہیں ہے تو پھر باپ کی پرمیشن ضروری ہے. لیکن بچی کی پرمیشن کے بغیر تو چاہے جوڑ ہو یا نہ ہو کہیں بھی نہیں ہو سکتا. بچی اگر بالغ ہے تو اس کی مرضی کے بغیر تو کہیں ہو ہی نہیں سکتا, چاہے باپ کتنا ہی راضی ہو, تو باپ فورس نہیں کر سکتا. اچھا بھائی مفتی صاحب, یار یہ بہت مشکل سوال ہے. یہ جاسوس کے بارے میں سوال پوچھا ہے, تو جاسوسوں کے سوال نہ پوچھا کریں, کیونکہ جاسوس کے لیے کیا جائز ہے کیا جائز نہیں ہے, یہ پرسنل نوعیت کے سوال ہے نا. کوئی جاسوس ہو تو وہ پوچھے آ کے. مفتی صاحب میں ملیشیا جا رہا ہوں, تو آپ نے نماز پڑھنے کے لیے ایک ایپ بتائی تھی, وہ دوبارہ بتا دیں. حلال ٹرپ کے نام سے ایک ایپلیکیشن آتی ہے, میں نے اس کا بتایا تھا تو لوگوں نے کہا لو بھائی مفتی صاحب بھی پبلسٹی کر رہے ہیں. حلال ٹرپ والوں کا میرے سے کوئی رابطہ نہیں ہے بھائی, کیونکہ نمازوں کے جہازوں میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے, نمازوں کا ٹائم نہیں پتہ چل رہا ہوتا. سعودیہ کی ایئر لائن میں تو نمازوں کے ٹائم آ رہے ہوتے ہیں, آپ جہاں بھی ہوگے, لیکن ہر ایئر لائن میں نہیں ہوتا. تو جب بھی آپ نے جہازوں میں سفر کرنا ہے تو حلال ٹرپ کے نام سے ایک ایپلیکیشن آتی ہے, اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, جو بورڈنگ کی لوکیشن ہے, آپ کا جہاز کتنے بجے کہاں سے اڑے گا اور کہاں اترے گا, وہ ڈیٹ اور اس ایئرپورٹ کا نام لکھ کے اس میں ایڈ کریں گے. اور پھر کیلکولیشن میتھڈ, میں تو نارتھ امریکہ کی ایک یونیورسٹی ہے اس کی کیلکولیشن میتھڈ کو فالو کرتا ہوں, کیونکہ مفتی رشید احمد صاحب کی تحقیق کے مطابق وہ نارتھ امریکہ کی تحقیق بھی وہی ہے. جو مفتی رشید احمد صاحب بھی فلکیات کے ماہر تھے, لیکن بہرحال آپ ام القریٰ یا کوئی بھی اس میں یا جو اس پہ ہوا ہے اسی کو سیٹ کر لیں. تو اہم چیز کیا ہے کہ لوکیشن, یعنی کہاں سے جہاز نے اڑنا ہے, کتنے بجے اڑنا ہے, وہ ڈال دیں اس میں, اور بٹن دبائیں گے تو وہ پورا کہ آپ کی جو یہاں کی لوکل ٹائم ہے نا اس کے حساب سے, یہ گھڑی یہ والی بھی ایک رکھا کریں جہازوں میں, کیونکہ موبائل جو ہے نا وہ ٹائم چینج کرتا رہتا ہے لوکیشن کے اعتبار سے. یہ جو مینول گھڑی ہے یہ نہیں کرتی ٹائم چینج, تو اس گھڑی کے حساب سے وہ آپ کو بتا دے گا کہ فجر کتنے بجے, ظہر کتنے بجے, عصر کتنے بجے, اور وہ بھی بتا دے گا ڈائریکشن آف قبلہ. تو اس سے نماز پڑھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے. جہاز میں حتی الامکان کوشش کیا کریں ایئرپورٹ پہ نماز پڑھیں, جہاز میں نہ پڑھیں. سب سے پہلی کوشش تو یہ ہو, جہاز میں جب پڑھیں جب ایئرپورٹ پہ نماز کا ٹائم داخل ہی نہیں ہوا, یا داخل ہوا ہے لیکن وہ پڑھنے نہیں دے رہے, فوراً کہہ رہے ہیں جہاز میں بیٹھو. اور پھر جہاز میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھ لیا کریں. اکٹھی کیسے؟ جب ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں گے آپ کو پتا چل جائے گا کہ ظہر کا ٹائم اتنے بجے ختم ہو رہا ہے, عصر کا ٹائم اتنے بجے شروع ہو رہا ہے. جیسے 3:30 بجے ظہر کا ٹائم ختم ہو رہا ہے اور عصر 3:30 بجے. اچھا عصر کا ٹائم بھی جو فقہ شافی کے مطابق ہے وہ والا ٹائم رکھا کرے, اس میں آسانی ہے, کیونکہ وہ صرف شافی فقہ نہیں ہے, فقہ حنفی بھی ہے. وہ احناف میں دونوں ٹائم پہ نماز جائز ہے. اس ٹائم پہ بھی جائز ہے جس میں سعودی عرب میں ہوتی ہے, جو اول وقت میں ہوتی ہے, اور اس ٹائم پہ بھی جائز ہے جو ہمارے انڈیا پاکستان میں بنگلہ دیش میں ٹائم ہے. افضل ٹائم ہمارے نزدیک یہ ہے, یہ افضل وقت ہے, لیکن اس ٹائم پہ بھی اثر ہو جاتی ہے. تو سفر میں تو میں اسی ٹائم پہ ہی پڑھتا ہوں, کیونکہ سفر میں اگر اس ٹائم کا انتظار کریں نماز کے قضا ہونے میں پتہ ہی نہیں چلتا, اثر قضا ہو جاتی ہے پھر. تو اب آپ نے جو شافعی ٹائم سیٹ کر لیا اس میں کہ عصر شافعی, ایپ میں پوچھتا ہے حنفی شافی یہ سب پوچھ رہا ہوتا ہے آپ سے, تو آپ نے شافعی ٹائم سیٹ کر لیا عصر کا. تو اب آپ نے کیا کیا, فار ایگزامپل 3:30 بجے عصر کی نماز کا ٹائم شروع ہو رہا ہے, تو آپ نے کیا کیا, جہاز میں وضو کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے, کوشش کریں ایئرپورٹ سے وضو بچا کے رکھیں. لیکن اگر وضو نہیں بچا, اسٹیمنا اتنا نہیں ہے, تو پھر آپ جب جہاز کے واش روم میں گئے تو آپ نے کیا کرنا ہے, وضو کریں, پانی کم بہائیں, اور ایک پلاسٹک کے گلاس سے پاؤں واش کر لیں آپ.
پلاسٹک کے گلاس لیا, اس میں پانی بھر کے, جو بیسن ہوتا ہے نا, جو کموڈ ہوتا ہے, اس میں جا کے پاؤں دھوئے, پانی کم سے کم استعمال کریں. اس کے بعد بھی نیچے جو گیلی جگہ رہ گئی ہے تو ٹیشو سے وہ جگہ خود بیٹھ کے صاف کریں. میں یہ کرتا ہوں ہمیشہ جہاز میں, جب میں وضو کرتا ہوں تو نیچے کی جگہ کو میں خود کلین کرتا ہوں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ وضو کر کے کیچڑ بنا دیں گے نا, بہت برا اثر پڑتا ہے کہ یار یہ نمازی لوگ گندگی پھیلاتے ہیں. کیونکہ میں نے دیکھا ہے بعض 10 15 نمازی ہیں, وہ سب وضو کر کے آ رہے ہیں, پورا کیچڑ کر دیا انہوں نے, اتنی گندگی کر دی. یہ بری بات ہے. آپ جب جائیں نیچے پانی گرا ہے, اس کو اچھی طریقے سے ٹیشو سے صاف کریں اور اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دیں ٹیشو کو, پھر اپنے ہاتھ آپ اچھی طرح دھو لیں. آپ کے بعد کوئی بھی انگریز جائے نا تو وہ یہ نہ تبصرہ کرے کہ یار یہ نمازی آتے ہیں ہمارا واش روم گندا کر کے چلا جاتے ہیں. یورپ امریکہ میں کسی بھی واش روم میں, کیونکہ وہاں پانی نہیں ہوتا, تو وہ کہتے ہیں ہماری تشریف گندی رہے لیکن جگہ گندی نہ ہو, جو نیچے جو ہے نا وہ واش روم گندا نہ ہو, تشریف پہ کمپرومائز کر لیا انہوں نے. ہم لوگ ہمارے پاکستانی تشریفوں کو رگڑتے رہتے ہیں گھنٹہ بیٹھ کے, لیکن واش روم کو کیچڑ بنا کے جاتے ہیں. تو بھائی اسلام میں سب چیزیں صاف رکھنی ہے, ٹھیک ہے. تو میری عادت ہے یورپ امریکہ ان ملکوں میں جب میں واش روم میں پانی یوز کرتا ہوں تو جو پانی کی چھینٹیں باہر پڑی ہیں, کیونکہ ان کے یہاں تو نہیں ہوتا نا, صاف ہوتا ہے, تو میں اس کو ٹیشو پیپر سے لے کے صفائی کرتا ہوں نیچے تک. نیچے کا مطلب جو واش روم میں جہاں پاؤں رکھتے ہیں نا, جہاں بیٹھتے ہیں لوگ, پاؤں رکھنے کی جگہ وہ گیلی ہو جاتی ہے نا چھینٹوں سے, اس کو آپ صاف کریں, گیلی نہ رہنے دیں. اور پھر اس ٹیشو کو ڈسٹ بن میں ڈالا, ہاتھ دھوئے, باہر آ گئے. اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے اگر آپ نے بوتل سے استنجا کیا, پانی بوتل ہی لے جانی پڑتی ہے باہر ملکوں میں, بوتل میں پانی بھر کے لے گئے, اس سے آپ استنجا کرتے ہیں پانی سے, تو وہ پانی کی چھینٹیں دائیں بائیں جاتی ہیں. تو جو غیر مسلم لوگ جب جالتے ہیں تو وہ ان پہ یہ اثر جاتا ہے کہ مسلمان لوگ ہمارے واش روم کو گندا کر کے جاتے ہیں. اپنی تشریف کا خیال ہے, ہمارے واش روم کا خیال نہیں ہے. نہیں ہے میرا خیال ہے, بات سمجھ. کہتے ہیں ان کو اپنی تشریفوں کی پڑی ہوئی ہے, ہمارا واش روم گندا ہو رہا ہے, پانی پھیل جاتا ہے نا, برا گھن آتی ہے پھر. تو بھائی وہ آپ نے ٹیشو سے لے کے وہ سارا واش روم کلین کیا, تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لیکن انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا. مسلمانوں کے برے اثرات جاتے ہیں, ہر جگہ گندگی پھیلا کے آتے ہیں. تو جہاز میں تو میں نے دیکھا ہے نمازی لوگوں نے جو کیچڑ پھیلائے ہوتے ہیں نا جہاز میں, 15-20 نمازی اکٹھے سفر کر رہے ہیں, جو آ رہے ہیں جا رہے ہیں, ایک کیچڑ بنا کے رکھا ہوتا ہے. تو آپ نے کیا کیا, 3:30 بجے اگر عصر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے تو جہاز میں آپ نے 3:15 بجے وضو کیا اور 3:25 پہ عصر کی نماز پڑھی, 2 رکعتیں ہلکی سی. 2-3 منٹ کے بعد ظہر کی نماز پڑھی, 2-3 منٹ کے بعد عصر کا وقت داخل ہو گیا, اسی وضو سے عصر بھی نمٹا دیا آپ نے. سمجھتے ہو؟ اگر کھڑے ہو کے پڑھنے دے رہے ہیں تو کھڑے ہو کے پڑھ لیں, نہیں پڑھنے دے رہے تو پھر مجبوراً بیٹھ کے پڑھ لیں. لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ پھر ایئرپورٹ پہ اتر کے اس نماز کو لوٹا لیں, کیونکہ فرض نماز میں قیام ضروری ہے. تو اور قیام پہ قدرت بھی, لوگ کہتے ہیں معذور ہیں, معذور نہیں ہوتے, وہ قدرت ہوتی ہے قیام پہ, وہ لوگ پڑھنے نہیں دے رہے ہوتے. تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ شرعی قدرت نہیں ہے. قدرت نہ ہونے کا مطلب بیمار ہیں, کھڑے نہیں ہوا جا رہا, وہ ہے. لیکن یہاں تو قدرت ہوتی ہے, وہ جہاز کا عملہ پڑھنے نہیں دیتا, ان سے الجھن ہی زیادہ, وہ نہیں پڑھنے دے رہا تو سیٹ پہ بیٹھ کے پڑھ لیں. لیکن پھر اس نماز کو احتیاط اسی میں کہ اتر کے ایئرپورٹ پہ دہرا لیں, قضا نہ کریں آپ. اسی طرح مغرب عشاء میں بھی ایسا ہی ہے, لمبا سفر ہے مغرب, دیکھو یہاں سے آپ امریکہ جاتے ہیں نا تو ایک نماز بھی نہیں آتی بیچ میں, 15 گھنٹے کے سفر میں بھی کبھی آئے گی تو ایک آدھ نماز شاید آ جائے, وہ بھی نہیں پڑھے تو ایئرپورٹ پہ بھی ٹائم ہوتا ہے. میں جب امریکہ گیا تو ظہر کی ہم لوگ فجر پڑھ کے ایئرپورٹ سے سوار ہوئے تھے جہاز پہ, کراچی میں ہم نے فجر پڑھی ہے, اس کے بعد ظہر کا ٹائم داخل ہوا ہے, یعنی ظہر کا ٹائم جب امریکہ میں ایئرپورٹ پہ اترے تو بھی ظہر کا ٹائم تھا, کیونکہ آپ جہاں سورج جا رہا ہے اسی ڈائریکشن میں آپ جا رہے ہوتے ہو, تو ٹائم ہی نہیں آتا آپ کا. لیکن جب واپس آتے ہو نا تو سورج کے اگینسٹ آتے ہو, پھر ٹھکا ٹھک نمازوں کے ٹائم آتے ہیں, ٹھکا ٹھک. پھر اس میں اپلیکیشن ضروری ہوتی ہے, پھر اس میں یہی ہوتا ہے کہ مغرب اور عشاء کا وقت آپ نوٹ کر لیں, مغرب قضا کب ہو رہی ہے اور عشاء کا وقت داخل کب ہو رہا ہے. سمجھتے ہو؟ اس میں بھی مغرب کا جو ٹائم ہے نا, علمی بات ہے, تھوڑی خشک بات ہے, لیکن علماء کے سمجھنے کی بات ہے. مغرب میں بھی 2 ٹائم ہیں, ایک ہے شفق احمر جب سرخ روشنی غائب ہو جائے, اور ایک ہے جب سفید روشنی غائب ہو جائے. پہلے سرخ روشنی غائب ہوتی ہے, پھر سفید روشنی غائب ہوتی ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک جب سفید روشنی غائب ہوگی تو عشاء کا ٹائم شروع ہوگا. امام شافعی کے نزدیک جب سرخ روشنی غائب ہوگی تو عشاء کا ٹائم شروع ہوگا. تو امام ابو حنیفہ کے جو دونوں شاگرد ہیں, امام ابو یوسف, امام محمد, انہوں نے اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ سے اختلاف کیا ہے, اور ان کی وہی رائے ہے جو امام شافعی کی رائے ہے, یعنی جب سرخ روشنی غائب ہو جائے تو عشاء کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. اور دلیل کے لحاظ سے بھی یہ قول چونکہ زیادہ مضبوط ہے, اس لیے فقہ حنفی میں اس موقع پر بھی امام ابو حنیفہ کے قول پہ فتویٰ نہیں ہے, بلکہ فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے, یعنی امام حنیفہ کے جو شاگرد ہیں امام یوسف اور امام محمد, کیونکہ حدیث میں اس قول کی دلیل زیادہ مضبوط ہے.
یہ جو کہا جاتا ہے نا اندھی تقلید کرتے ہیں امام حنیفہ کی، ایسا نہیں ہے. فقہ حنفی میں بہت سے اقوال ہیں جن میں امام حنیفہ کے قول پہ فتویٰ نہیں دیا گیا، ان کے شاگردوں کے قول پہ فتویٰ دیا گیا ہے. تو لیکن ہمارے ہاں جو نقشے بنے ہوئے ہیں نا عشاء کی نمازوں کے، وہ امام ابو حنیفہ کے قول کے مطابق بنے ہوئے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ اس میں احتیاط ہے، کیونکہ تمام ائمہ کے نزدیک عشاء کا وقت داخل ہو چکا ہوتا ہے. تو احتیاط تو اسی میں ہے کہ آپ جب سفید روشنی غائب ہو تب پڑھیں. یہ ٹائم دیر سے شروع ہوتا ہے، تو اس میں سب کے نزدیک عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. لیکن جو سرخ روشنی جب غائب ہوتی ہے تو امام حنیفہ کے نزدیک نہیں ہوتا، اور بھی کچھ اسلاف ہیں جن کے نزدیک نہیں ہوتا، جمہور کے نزدیک ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس ٹائم پہ بھی وقت داخل ہو جاتا ہے. جو احناف میں بھی جس قول پہ فتویٰ ہے اس کے مطابق وقت داخل ہو جاتا ہے. تبھی مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے جو نقشے چھاپے ہیں نا عشاء کی نماز کے، ان میں عشاء کی نماز کا وقت ان وقتوں سے 10-15 منٹ پہلے داخل ہو رہا ہے. تو اس میں بھی کوئی نماز پڑھ لے گا ہو جائے گی. تو سفر میں اسی میں آسانی ہے. تو اس لیے سفر میں جب اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں آپ تو اس میں بھی عشاء کا وقت بھی فقہ شافی کے مطابق رکھیں. تو وہ ہے تو کہنے کو فقہ شافی، لیکن وہ فقہ حنفی بھی ہے. لیکن اپلیکیشن والے کو تو اتنی باریکیاں نہیں پتہ ہوتی نا. جو اپلیکیشن بنانے والے ہیں دنیا میں جو سافٹ ویئر ہیں ان کو تھوڑی پتہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں شافی قول ہے، یہ حناف کا قول ہے. وہ حناف کا ہوتا نہیں ہے، وہ صرف امام حنیفہ کا اکیلے کا قول ہوتا ہے، حناف کا نہیں ہوتا وہ. تو اس لیے وہ اس میں فقہ شافی کے حساب سے عشاء کا ٹائم اور فقہ شافی کے حساب سے عصر کا ٹائم. تو اب کیا ہوگا کہ جو ٹائم مغرب کا ختم ہو رہا ہے، مثال کے طور پر 6:30 پہ مغرب کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، تو آپ نے 6:25 پہ 3 فرض پڑھ لیے مغرب کے، اور جیسے ہی عشاء کا ٹائم داخل ہوا اسی وضو سے آپ نے فوراً عشاء پڑھ لی. تو سفر میں یہ کیا جا سکتا ہے، اور بیماری میں بھی یہ کیا جا سکتا ہے. بیماری کا مطلب گھر میں کوئی بوڑھا ہے جس کو بار بار وضو کرانا مشکل ہے. اب بوڑھے لوگوں کو یا بیمار کو، مریض کو وضو کرانا بہت مشکل ہوتا ہے، تو پھر اس کی بھی ایک وضو سے 2 نمازیں نمٹایا کریں. اور یہ جو حدیث میں آتا ہے نا نبی نے 2 نمازیں سفر میں اکٹھی پڑھی ہیں، میں نے اس پہ پورا رسالہ لکھا ہوا ہے، بس ٹائم ہی نہیں مل رہا اس کو انٹرنیٹ پہ میں یعنی ویڈیو ریکارڈ کروا کے ڈالوں. آپ حدیثوں کو دیکھیں گے تو حدیثوں میں اسی طرح سے 2 نمازوں کو اکٹھا کیا گیا ہے کہ مغرب کو مؤخر کیا عشاء کے قریب اور مغرب پڑھی. بخاری کے الفاظ ہیں ثم تلبث یسیرا، تھوڑی دیر آپ نے تھوڑا سا وقفہ کیا، پھر عشاء کی نماز پڑھی ہے. عبداللہ بن عمر سے یہ ثابت ہے. تو یہی طریقہ ہے 2 نمازوں کو اکٹھا کرنے کا. یہ طریقہ احادیث میں واضح طور پر ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ ظہر کا وقت داخل ہوتے ہی ظہر بھی پڑھ لی عصر بھی پڑھ لی، یا ظہر کو عصر کے ٹائم کے اندر لے جا کے پڑھا گیا ہے، یا مغرب کو عشاء کے وقت میں لے جا کے پڑھا گیا. کسی صحیح حدیث میں ایسا نہیں ہے. تو باقی یہ میرے ذمہ قرض ہے، میں دلائل کے ساتھ اس کو ویڈیو ریکارڈ کروا کے ڈالوں گا. رسالہ تو میں نے لکھ لیا، وہ میں چھاپ اس لیے نہیں رہا کہ پہلے میں ویڈیو ریکارڈ کروا کے ڈال دوں، پھر میں اس کو سوائے حج کے موقع پہ، حج پہ جو آپ نے ظہر عصر ملائی ہے وہ حقیقت میں ملائی ہے. تو اس بارے میں عبداللہ بن مسعود کی بہت واضح حدیث ہے کہ نبی نے کبھی 2 نمازوں اکٹھا نہیں کیا. اکٹھے کا مطلب اس طرح اکٹھا کہ ظہر کے ٹائم پہ عصر پڑھ لیو یا مغرب کو عشاء کے وقت میں جا کے پڑھاؤ، ایسے کوئی صریح حدیث نہیں ہے. اور عبداللہ بن مسعود کی حدیث اس کے خلاف ہے. تو صرف حج کے موقع پہ ہے کہ مزدلفہ میں آپ نے مغرب پڑھنی نہیں ہے، وہ اور واجب ہے وہاں پہ کہ آپ عرفات میں مغرب پڑھنی نہیں ہے، آپ نے قضا کرنی ہے لازمی. آپ نے مزدلفہ میں جا کے مغرب عشاء، جب وہاں پہ آپشنل نہیں ہے، وہاں لازمی ہے، وہ کرنا ہی کرنا ہے. تو حج پہ سفر کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. بعض لوگوں نے تو یہاں تک دھندا شروع کر دیا ہے، شاپنگ کے لیے جانا ہے نا تو ظہر کے ساتھ عصر پڑھ رہے ہیں، وہ ظہر کے وقت میں ہی کہ ضرورت ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ کہتے ہیں نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. اور مقررہ اوقات بخاری مسلم کی متفق علیہ صحیح حدیث ہے، جبریل علیہ حدیث جبریل کہ ہر نماز کا نبی نے ایک الگ ٹائم بتایا کہ یہاں سے یہاں تک فجر، یہاں سے یہاں تک ظہر، یہاں سے یہاں تک عصر، یہاں سے یہاں تک مغرب، یہاں سے یہاں تک عشاء. اور اس میں آپ نے سفر اور حضر میں کوئی فرق نہیں کیا ہے. بلکہ سفر کے بارے میں جب آپ کی فجر کی نماز قضا ہوئی، کسی صحابی کی آنکھ نہیں کھلی، آپ کی بھی آنکھ نہیں کھلی، تو سفر میں آپ نے یہ فرمایا کہ لیس فی النوم تفریط، کہ نیند میں اگر نماز قضا ہو جائے تو یہ کوئی کوتاہی نہیں ہے. تفریط اس میں ہے کہ ان تؤخر الصلاۃ عن وقتها او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کیا جائے. تو یہ تو آپ نے سفر میں فرمایا ہے. اور نمازوں کے اوقات وہ حدیث جبریل میں ہے. عبداللہ بن مسعود یہ جو حدیث ہے نا، قرآن کی آیت ہے والذین هم علی صلواتهم یحافظون، کہ ایمان والے اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں حفاظت کا مطلب اپنے وقت پہ پڑھی جائے. تو یہ تو سفر حضر دونوں میں ہے. اور اللہ نے سفر میں میدان جنگ میں بھی نماز کو قضا کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، بلکہ نماز کا طریقہ بدل دیا کہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، سواری پہ پڑھو. اگر اس طرح سے جمع کی اجازت ہوتی تو اتنی تکلف کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ مغرب کو عشاء کے وقت میں لے جا کے پڑھ لو، ظہر کو عصر کے وقت میں لے جا کے پڑھ لو. اور پھر اللہ سفر کے موقع پہ یہ کیوں نازل کرتے کہ
ہم نے اس لیے یہ نماز کا تمہیں حکم دیا کہ کھڑے ہو کے نہیں، بیٹھ کے نہیں، تو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہو جنگ میں. آگے فرمائے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مقررہ اوقات میں فرض ہے. تو اوقات کی وجہ سے، اور یہ جو سفر میں 4 کی 2 کی ہیں، یہ سہولت اسی لیے تو دی ہے کہ وقت کے اندر پڑھانا آسان ہو جائے. جب ایک رخصت دی جاتی ہے تو کسی بڑی آزمائش سے بچانے کے لیے دی جاتی ہے، کیونکہ اصل میں اسلام چاہتا ہے کہ نمازیں اپنے وقت کے اندر پڑھی جائیں. تو سفر میں ہمیں 4 کی 2 کر دی ہیں تاکہ وقت سے ٹالنے کا عذر ختم ہو جائے. آپ یہ نہ کہہ سکو کہ اللہ وقت پہ پڑھتا تو 4 رکعتیں تو بڑی مشکل تھیں، قافلہ نکل جاتا، یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا، مسائل کھڑے ہو جاتے. تو اللہ نے 4 کی 2 کر دی کہ تاکہ اب یہ عذر نہ کرو کہ میں ظہر کی نماز ٹائم پہ پڑھ نہیں سکا، میں عصر کی نماز ٹائم پہ پڑھ نہیں سکا. اللہ کہتے ہیں چلو مختصر پڑھ دی. تو مختصر کروائی اس لیے ہے کہ ٹائم کی پابندی آسان ہو جائے. اگر اتنی اجازت ہوتی کہ ظہر میں نہیں پڑھو، عصر میں پڑھ لو، یا عصر کو ظہر میں پڑھ لو، تو پھر یہ 4 کی 2 کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر تو 4 پڑھنا بھی آسان تھا. اصل تو ٹائم کو محفوظ رکھنے کے لیے کہ ٹائم کی سیٹنگ آؤٹ نہیں ہونی چاہیے، 4 کی 2 کر دو، یہ ٹھیک ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ ایک رخصت دی اس لیے جاتی ہے. اس کی مثال میں دیتا ہوں. آپ چاہتے ہو بندہ آفس میں لازمی آئے، چھٹی نہ کرے، اور ٹائم ہے اس کا 8 بجے. اب وہ چھٹیوں پہ چھٹیاں کر رہا ہے، ٹائم پہ نہیں آ رہا، چھٹیاں بھی کر رہا ہے. تو آپ ایک پابندی ہٹا دیتے ہو اس سے. آپ کہتے ہو چل 8 بجے کی پابندی میں ختم کر رہا ہوں، تو 11 بجے آ جایا کر، چھٹی نہیں کرنا. یہی ہوتا ہے نا، چھٹی کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو دنیا کا اصول ہے جب بھی کوئی رخصت دی جاتی ہے تو کسی دوسری چیز کی پابندی بڑھانے کے لیے دی جاتی ہے کہ چلو ہم تمہیں یہاں سے سہولت دے رہے ہیں کہ تم چھٹیاں پہ چھٹیاں کر رہے ہو، اس لیے کہ 8 بجے آنا مشکل ہے، تو ہم 8 کے بجائے تمہیں آپشن دے رہے ہیں کہ 8 بجے آؤ یا 11 بجے آؤ، لیکن چھٹی کرنے کی اجازت نہیں. اور اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں 8 بجے ہی آؤ، تو پھر کیا اس کو آپشن دیا جائے گا؟ چھٹی کرنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہوا کرو چھٹی کر لیا کرو، لیٹ ہونے کی اجازت نہیں ہے تمہیں. اگر کبھی تمہیں آنا مشکل ہونا تو نہیں آؤ، ٹلا مار دو. لیکن دیر سے آؤ گے نا، 9 بجے آؤ گے، تو سارے دفتر کے لوگ بھی تمہیں دیکھ کے خراب ہو رہے ہیں. کوئی عذر ہوا کرے آیا ہی نہ کرو، لیکن جب آنا ہے تو ٹائم پہ آؤ. تو ایک طرف سے رخصت دی جائے گی نا، یا تو یہ رخصت دی جائے گی کہ بھائی ٹھیک ہے ٹائم کی پابندی ہٹائی جا رہی ہے، لیکن دوسری یہ کیوں ہٹائی جا رہی ہے؟ تاکہ چھٹی نہ کر سکے. یہ رخصت اس لیے دی جا رہی ہے. یا چھٹی کی پابندی ہٹائی جا رہی ہے کہ چھٹی کر سکتے ہو لیکن ٹائم پہ آؤ. پھر تو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا سفر میں ان کے لیے نمازوں کے اوقات بہت محدود ہوتے ہیں، ظہر کو ظہر میں پڑھنا، عصر کو مشکل ہو جائے گی. تو اللہ نے کہا چلو 4 کی میں کتنی کر رہا ہوں؟ 2 کر رہا ہوں. تو یہ اس لیے کی ہے کہ وہ جو ٹائم کی پابندی ہے اس کو فوکس کرو، وہ اب اس میں رخصت کی اجازت نہیں ہے. تو اس لیے امام حنیفہ کا پلڑا دلائل کی دنیا میں بہت بھاری ہے. اور یہ جو میں کہتا ہوں نا، اس میں امام حنیفہ کی رائے کمزور تھی، تو اس لیے احناف نے فتویٰ دے دیا صاحبین کے قول پہ. یہ بھی کمزور ظاہری اعتبار سے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، ظاہری اعتبار سے، ورنہ ڈیپ میں آپ جاؤ بہت ساری چیزیں ہمیں لگ رہی ہوتی ہیں کمزور، لیکن جب اس کی ڈیپ میں انسان جاتا ہے تو امام صاحب کا پلڑا اس میں بھاری ہوتا ہے. لیکن بہرحال 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنانے کے بجائے احناف کا یہی اصول ہے کہ مشائخ نے اگر دیکھ لیا کہ اس بارے میں صحیح حدیث موجود ہے صاحبین کے قول پر، تو پھر وہ امام صاحب کے قول کو چھوڑ دیتے ہیں. مفتی صاحب میں ملیشیا جا رہا ہوں، تو آپ نماز یہ حلال ٹرپ کے نام سے آج کے دور میں پیر و مرشد کو کس حد تک ماننا ہے، کس حد تک رائے لینی چاہیے؟ بہت پیارا سوال ہے. پیر و مرشد کو کس حد تک مانا جائے؟ ڈاکٹر کو کس حد تک مانتے ہو آپ؟ علاج کی حد تک نا، اس کی ہر بات سے متفق ہونا ضروری ہے. آپ پی ٹی آئی کے تھے، ڈاکٹر JUI کے نکلے، لیکن آپ کو پتا ہے یہ ڈاکٹر کڈنی کا بہت بڑا اسپیشلسٹ ہے. آپ گئے اس کے پاس کڈنی کی دوا لینے کے لیے، اس نے عمران خان کو یہودی بولنا شروع کر دیا، حالانکہ آپ PTI کے تھے. آپ بولو گے یہودی بول، تو کچھ بھی بول، کڈنی کا اسپیشلسٹ تو ہے، تو میں تیری صرف گردوں کے بارے میں تیری بات کو مانوں گا، باقی کوئی بات میں تیری نہیں مانوں گا، کیونکہ آپ اس سے لینے کیا جا رہے ہو؟ علاج. یہی بات ہے نا. اسی طرح اگر وہ PTI کا ہے، آپ اس کے پاس گئے اور آپ JUI کے تھے، اس نے مولانا فضل الرحمان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، آپ کہو گے بھائی یہ تمہاری ذاتی رائے ہے، مجھے گردوں کی دوا دے دو. آپ کو پتا ہے یہ اپنی فیلڈ کا اسپیشلسٹ ہے، گردے کا علاج یہ بہت اچھا کرتا ہے. جب میں نے دیکھا لوگ ہندوؤں سے علاج کرا رہے ہوتے ہیں، لوگ عیسائی مسیحیوں سے علاج کرا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ حضرت عیسیٰ کو معاذ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. تو آدمی کہتا ہے بھائی اس کا پرسنل معاملہ ہے. لوگ یورپ امریکہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ تو کیا ہم ان کے نظریات سے متفق ہیں؟ بھائی وہ اسلام کو نہیں مانتے، ہم اسلام کو مانتے ہیں، لیکن پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. تو اب کیا مسئلہ ہے؟ پیر و مرشد سے آپ نے لینا کیا ہے؟ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے. جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے ان کی جب صحبت اختیار کی جائے تو آپ کے دل میں بھی اللہ کی محبت آٹومیٹیکلی آ جاتی ہے. یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. اہل اللہ کے پاس بیٹھو گے اللہ کی محبت آئے گی، دنیا پرستوں کے پاس بیٹھو گے تو کیا آئے گی؟ دنیا کی محبت. ابھی مولانا عباد اللہ صاحب کا اتنا پیارا بیان تھا یار مدنی مسجد میں،
سنا ہے آپ لوگوں نے؟ اس دفعہ گئے مکی مسجد میں بیان تھا کیسا 2 گھنٹے کتنا زبردست. تو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو گے تبلیغ والوں کے پاس, اللہ کی عظمت اللہ کی محبت. اب آپ بھی پیر صاحب کے پاس گئے کہ بھی میرے اندر یہ گناہ ہے, گناہ چھڑوانے کے لیے مجھے جو ہے جمشید پہ دل آ جاتا ہے, حالانکہ یہ فطرت کے خلاف ہے نا. بعض لوگوں کو لڑکوں کا عشق ہوتا ہے, تو مجھے یہ غلط چیز کی عادت پڑ گئی ہے. پیر صاحب آپ کو بتائیں گے کہ بھئی یہ اللہ کی ذکر کیا کرو, یہ ذکر کیا کرو, اس طرح سے کیا کرو وغیرہ وغیرہ, تاکہ تمہارے دل میں یہ مردار کی محبت نکلے, کسی سے حرام عشق ہو گیا وہ چھوٹ نہیں رہا وغیرہ وغیرہ, یا دنیا کی محبت ہے, پیسوں سے محبت ہے. تو یہ ساری چیزیں کس کی فیلڈ ہیں؟ پیر و مرشد کی. تو پیر و مرشد کو بس اس حد تک ہی لفٹ کرانی ہے, باقی اس کی سیاست میں الگ رائے ہو سکتی ہے, آپ کی الگ رائے. سمجھ رہے ہو؟ میڈیکل سائنس میں اس کی الگ تحقیق ہو سکتی ہے, آپ کی. یہ نہیں کہ پیر و مرشد کو بخار ہوا, جو دوا میرے پیر نے کھائی ہے میں بھی وہی کھاؤں گا, نہ بھائی. یا پیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کڈنی کے لیے فلاں ڈاکٹر سے علاج کرا, فلاں سے نہیں. پیر صاحب میری اپنی تحقیق بھی ہے, مجھے پتا ہے فلاں ڈاکٹر اس میں اچھا ہے, وہ آپ کو بھی بیوقوف بنا گیا ہے. تو اب یہ نہیں کہ آپ بن گئے تو میں بھی بنوں. کورونا میں بھی پیر صاحب سے پوچھا جائے, پیر صاحب کووڈ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. سیاست میں بھی پیر صاحب سے پوچھا جا رہا ہے, عمران خان ہے یا مولانا فضل الرحمان ہے یا شہباز شریف کو ووٹ دینا ہے, اس میں پیر کی رائے کی حیثیت کیا ہے؟ 0. اور اس میں پیر کی بات غلط بھی ہو تو بدگمان بھی نہیں ہونا چاہیے, بدگمان بھی نہیں. آپ بولیں پیر صاحب کو جب اس فیلڈ کے ماہر نہیں ہیں تو غلطی کر سکتے ہیں, وہ 100 دفعہ غلطی کر سکتے ہیں. تو ہم نے ان سے یہ پوچھنا ہی نہیں ہے, یہ آپ کی حماقت ہے, ان سے پوچھ کیوں رہے ہو یہ باتیں؟ آپ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو لوگ بدگمان ہو جاتے ہیں پیر صاحب سے, پیر صاحب نے یہ بیان دیا اور ہمارے تو فلاں نے یہ بیان دیا, تو بھائی پیر صاحب سے بدگمان کیوں نا. میں بار بار وہ حدیث پیش کرتا ہوں, صحیح ہے مسلم کی حدیث ہے کہ نبی نے صحابی سے فرمایا کہ تعبیر نخل یعنی کھجور میں نر کھجوروں کا جو بھور لے کے مادہ کھجوروں کے درختوں پہ ڈالا جاتا ہے, تو آپ نے فرمایا ایسا مت کرو. صحابی نے نہیں کیا, کھجوروں کی فصل میں نقصان ہو گیا. صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہم نے آپ کے مشورے پر عمل کیا تھا لیکن کھجوروں کی فصل میں نقصان ہوا. تو صحیح حدیث ہے مسلم کی, نبی نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم منی, یہ دنیا کے معاملات تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو, یہ دنیا کے معاملات تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو. اگر میں نے تمہیں مشورہ دیا تو انما انا بشر مثلکم, میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. دین کی باتیں مجھ سے پوچھو, دنیا میں تم مجھ سے زیادہ ماہر ہو. تو آپ کسی عالم کی بزرگ کی سیاسی بات سے 100 دفعہ اختلاف کریں, آپ کو پورا پورا رائٹ ہے, لیکن اس اختلاف کی بیس پہ اس کی توہین کرنا, اس کو 2 ٹکے کا نہیں چھوڑنا. بھائی اس کی جو دین میں حیثیت ہے, فتوے میں اس کی حیثیت ہے, جائز ناجائز میں اس کی حیثیت ہے, وہ پھر بھی برقرار ہے. حضرت مفتی تقی صاحب نے گورنر کی تعریف میں 2 لفظ کہہ دیے تھے, پوری دنیا خلاف ہو گئی ان کے. مجھے میسج بھیج رہے ہیں مفتی صاحب نے کہہ دیا گورنر جو ہے نا اچھا انسان ہے. میں نے کہا ان کی سیاسی رائے ہے بھائی, اگر آپ کو اختلاف ہے آپ بولو حضرت کی رائے سے متفق نہیں ہے. اب یہ تھوڑی کہ وہ 2 نمبر ہو گئے یار, یہ تو کوئی بھی رائے قائم کر سکتا ہے نا اس میں. اور ان بیچاروں نے تعریف نہیں کی تھی, ایک عمل کی تعریف کر دی تھی. رات کو وہ چکر لگا لیتا ہے اٹھ کے, اچھا کام ہی کر رہا ہوگا چکر وکر. تو میں نے بھی گورنر سے میں بھی ملا ہوں, تھوڑا راتوں کو اٹھ کے لوگوں کی خدمت کر رہا ہوتا ہے. اب بظاہر تو اچھا ہی لگ رہا ہے, ماضی کس نے دیکھا, ہو سکتا ہے ماضی میں اچھا نہ رہا ہو, لوگ باتیں کر رہے ہیں, لیکن اب اختلاف رائے کرو اس میں 100 دفعہ کرو. اتنی سی بات پہ ایک عالم دین کی خدمات کو 0 کر دینا. ابھی جو ہم نے سیاست پہ بات کی اس پہ دیکھو لوگ ہمارے خلاف, کارنل مفتی بریگیڈیئر مفتی یاس سے یہ دل سے نکل گیا, نکال دو بھائی. ہمیں اتنے چھوٹے چھوٹے ظرف کے لوگ مارکیٹ میں چاہیے ہی نہیں, اتنے چھوٹے ظرف کے لوگ ہمیں چاہیے ہی نہیں ہے. جو آپ کی رائے سے ایک اختلاف کیا اور آپ نے کہا ہمارے دل سے ہی نکل گیا. تو ہمارے حضرات فرمایا کرتے تھے بڑے علماء کہ عوام کی عقیدت سے بہت جلدی متاثر نہ ہوا کرو. یہ عقیدت ایک دن میں بہت اوپر جاتی ہے, سیکنڈوں میں دھڑام سے نیچے آتی ہے. تو اس لیے سمجھدار لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں ان کی رائے ہے ٹھیک ہے. اب دیکھو میں نے عمران خان کی تعریف میں 2-3 جملے بولے تھے کہ اس نے یونائٹڈ نیشن میں اچھی تقریر کی, ایسی دھمکیاں ملی تھی. بھائی میں نے کب کہا کہ میں پی ٹی آئی کا ہوں؟ بالفرض ہوں بھی, تو بھی مجھے یہ رائٹ نہیں ہے میں جے یو آئی جوائن کروں یا پی ٹی آئی جوائن کروں یا میں مسلم لیگ جوائن کروں. میں بھی تو پاکستانی ہوں. آپ اس سے اختلاف کریں, اس میں کیا جا رہا ہے؟ اچھا لوگ کہتے ہیں سیاست میں آپ کیوں آ رہے ہو, یہ وہ لوگ کہتے ہیں جن کے خلاف بات جا رہی ہوتی ہے. جب میں نے عمران خان کی تعریف کی تھی نا, عمران خان کی نہیں کی تھی, اس کے 2-3 اچھے کاموں کی تھی, تو وہ جو عمران خان کو یہودی بولتے تھے وہ سب کہنے لگے تمہارا سیاست میں کام کیا ہے. لیکن پی ٹی آئی کے سب لوگ کہنے لگے حق پرست مولوی صرف ایک ہی ہے دنیا میں. وہ نہیں کہہ رہے تھے کہ تمہارا سیاست میں کام کیا ہے. آج میں شہباز شریف کی تعریف کر دوں تو پی ٹی آئی والے بولیں گے تمہارا سیاست میں کام کیا ہے, تم مفتی ہو. لیکن مسلم لیگی بولیں گے بندہ ہے. تو بھائی اگر ہم کوئی اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں, آپ بولو مفتی صاحب آپ کی رائے سے ہمیں اختلاف ہے, یہ مفتی صاحب کی اپنی ذاتی رائے ہے, یہ مفتی ہیں, ہم نے ان سے حلال و حرام کے مسائل پوچھنے. شہباز شریف اچھا آدمی ہے برا آدمی ہے, مفتی صاحب کو ایز اے پاکستانی رائے دینے کا حق تو ہے, لیکن ہمیں اس رائے سے اتفاق کرنا ضروری نہیں ہے.
یہ بول دیا کرو, اس میں تمہارا گزارا ہو جائے گا, ورنہ ایک ایک کر کے نا سارے مفتیوں سے تم بدگمان ہو جاؤ گے, آخر میں اکیلے رہ جاؤ گے تم. سمجھ رہے ہو, آخر میں کیا رہ جاؤ گے, کیونکہ آج کوئی مفتی تمہارے فیور میں کوئی سیاستدان کو پروموٹ کر رہا ہے, ہو سکتا ہے کل وہ اس کے خلاف ہو جائے تو وہ بھی گیا, وہ بھی گیا, وہ بھی گیا, ہوتے ہوتے 4 آدمی رہ جائیں گے, سب ختم. تو ڈاکٹروں کے ساتھ تو کبھی یہ سلوک نہیں کرتے تم لوگ کہ یہ ڈاکٹر شوگر اسپیشلسٹ ہے, لیکن چونکہ پی ٹی آئی کا ہے لہذا میں اس سے علاج نہیں کراؤں گا, میرے دل سے ہمیشہ کے لیے اتر گیا, یہ جے یو آئی کا ہے, میرے دل سے ہمیشہ کے لیے اتر گیا. کہتے ہیں بھائی میرا کام ہے اس سے دوا لینا, جو قادیانی بھی ہوگا نا تو دوا لے لو گے اس سے جا کے, نہیں کرنا چاہیے قادیانیوں سے علاج, لیکن عیسائی بھی ہوگا, مسیحی بھی ہوگا, ہندو بھی ہوگا, علاج کرو گے. بھائی وہ اگر گائے کو ماں بنا رہا ہے, وہ گائے کا کی پیشاب کو مقدس سمجھ رہا ہے, یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے, مجھے تو دوا چاہیے نا, مجھے تھوڑی پیشاب پلا رہا ہے وہ. لیکن مولویوں کے ساتھ لوگ کیا کہتے ہیں, آپ کی رائے سے ذرا اختلاف ہوا, کرنل مفتی, بریگیڈیئر مفتی, اتنا زیادہ القابات سے ہمیں نوازا گیا ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ میں فوجیوں کے پاس جا کے کہوں کہ لوگوں نے تو مجھے بریگیڈیئر اور کرنل بنا دیا, مجھے وہ تمام بینیفٹس چاہیے جو بریگیڈیئر اور کرنل کو ملتے ہیں. 1000 گز کی مجھے زمین چاہیے, ملیر کینٹ میں ایک گھر چاہیے. اتنی تو گالیاں کسی سچی مچی کے بریگیڈیئر نے نہیں کھائی ہیں جتنی ہم جیسے جھوٹی موٹی کے بریگیڈیئر گالیاں کھا رہے ہیں, اور 1 روپے بھی نہیں مل رہا فوج کی طرف سے, کوئی شاباشی بھی نہیں ملی. تو ہم فری پھوکٹ کے بریگیڈیئر بھی بن گئے, لیکن سہولتیں ساری انڈا موڑ والی مل رہی ہیں ہم کو, ایک بریگیڈیئر والی ایک سہولت بھی نہیں مل رہی. تو آپ 100 دفعہ اختلاف کر لیا کرو, آپ بولا کرو مفتی صاحب آپ کے دینی باتیں ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں, سیاست میں جو یہ آپ نے بات کی ہے یہ آپ کی بات سے ہم 100% ڈس ایگری کرتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اور مفتی عبدالرحیم صاحب کی بھی بات یہ ہے, اگر وہ کوئی ایسی بات کریں جو ہماری رائے سے مختلف ہو اور ہمیں لگے کہ وہ غلط ہیں تو ہم نہیں مانتے ان کی بات, نہیں مانتے ہم ان کی بات, اور اگر وہ لگے کہ وہ بات صحیح کر رہے ہیں پھر ہم مانیں گے, پھر آپ کے کہنے سے چھوڑیں گے بھی نہیں ان کو, ٹھیک ہے نا, کہ آپ کہہ رہے ہو تو پبلک کہہ رہی ہے تو چھوڑ دیں, ایسا بھی نہیں ہے. لیکن وہ پیر و مرشد ہیں ہمارے, تو پیر و مرشد کا کام ہوتا ہے اصلاح کرنا, تو ہمارا تعلق, تبھی تو میں کہتا ہوں 4 شادیوں کے تو بہت خلاف تھے, یہ تھے بھی, میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے اب بھی ہوں, ہم نے نہیں مانی ان کی بات. ہم نے کہا بھائی شادیاں جو ہے نا حضرت, ہم آپ سے اللہ اللہ سیکھنے کے لیے, عبادت سیکھنے کے لیے, ان کے ساتھ میں نے 2 مہینے سفر کیا حج میں, اتنی زبردست عبادت ان کی, اللہ, میں نے تو لوگوں سے جا کے کہا یار کسی اللہ والے کے ساتھ عمرہ اور حج کرنے میں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ عمرہ حج کرنے میں بڑا فرق ہے, تو کسی اللہ والے کے ساتھ حج یا عمرہ کیا کرو تو تمہیں پتہ چلے گا بیت اللہ کی عظمت ہے کیا اصل میں. تو یہ چیزیں ہم نے ان سے سیکھی. شادیوں پہ ان کا اعتراض تھا ہماری, ہم نے کہا بھائی شادیاں آپ کا ٹاپک ہے ہی نہیں صحیح ہے, ہمارے آپ کی ایک بیوی ہے, آپ کو کیا پتا, اور اس پہ آپ کی وہ ریسرچ بھی نہیں ہے جو ہماری ہے, سمجھ رہے ہیں نا, آپ کی وہ ریسرچ نہیں ہے جو ہماری ریسرچ ہے. ہم نے پبلک میں ہوگی, ان کی بھی ریسرچ ہوگی, وہ ایسا نہ مجھے چمیڑ لگا دیں تو کیا کر رہے ہیں تو, لیکن بہرحال ہم نے نہیں مانی ان کی بات, انہوں نے منع بھی کیا ایک موقع پہ. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ منع کر رہے ہیں تو خدا نہیں, آپ فتوا دو کہ حلال ہے حرام ہے, اور اگر فتوا دے دیتے حرام ہے تو ہم کون سا اس فتوے کو مانتے, کہتے پوری دنیا متفق ہے کہ حلال ہے, آپ کا ایک نیا فتوا ہے حرام, تو فتوا بھی نہیں ماننا تھا اس موقع پہ, تو اجماع امت کے خلاف فتوا ہوتا نا. تو خلاصہ یہ نکلا کہ پیر کا ایک دائرہ کار ہے, اس دائرے سے پیر کو بھی نہ نکالو, خود بھی نہ نکلو. لیکن پیر اگر کوئی ذاتی رائے قائم کرتا ہے تو, اور آپ کو اس کی رائے سے اختلاف ہے, تو اس کی شان میں بے ادبیاں گستاخیاں بھی مت کرو, کیونکہ اس طرح سے اگر آپ نے علماء کی توہین شروع کر دی جو آپ کی رائے سے متفق نہیں ہے تو پھر کوئی عالم نہیں بچے گا. تبھی ان سیکولر لبرل لوگوں کو دیکھیں, یہ سب علماء سے بدگمان ہیں, ان کی نظر میں نہ مفتی تقی صاحب ٹھیک ہیں, نہ مفتی عبدالرحیم صاحب ہیں, نہ مولانا حلیف جالندری صاحب ہیں, نہ تبلیغ والے ٹھیک ہیں, نہ کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے. ان کی نظر میں صرف وہ ٹھیک ہے جو سب مولویوں کو برا بلا کہتا ہے. یہ ایسے اسکالرز کے پاس جاتے ہیں اور تھوڑے دنوں میں پھر اس کو بھی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. یہ تو اپنے ایمان کا سودا کرنے والی بات ہے. اس لیے انسان کے بچے بنو, رائے کا اختلاف, اس کا تحمل, برداشت پیدا کرو. آپ کی مرضی کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے, ایک دم منہ سے جھاگ نکال لانا شروع کر دو, ایک دم نہ ہو جاؤ. آپ بولو یار بندہ ایک نئی چیز مارکیٹ میں لایا ہے, تھوڑا سا کیا کرتے ہیں ہم, تحقیق, اور تحقیق کرو. یہ جو آپ یوٹیوب اور فیس بک کی ویڈیوز دیکھ رہے ہو, اٹ از ناٹ تحقیق, اٹ از ناٹ تحقیق. کوئی بھی روتا ہوا آ کے بیان داغ دے, کوئی بھی آئے اور کچھ بھی داغ دے, میرے یہ ہو گیا, میرے ساتھ یہ ہو گیا. بھائی کیا پتا, لوگوں نے پیغمبروں پہ جھوٹ نہیں باندھا ہے بھائی. یہ جو حدیث میں صحیح حدیث, ضعیف حدیث, یہ سارے جو ضعیف راوی ہیں یا موضوع من گھڑت حدیثیں ہوتی ہیں, ان میں راوی ہوئے, یہ سارے تو مسلمان تھے. غیر مسلموں کی حدیثیں تھوڑی پہنچی ہمارے پاس, یہ تو سارے مسلمان تھے جن کے بارے میں محدثین نے کہا مسلم ہے, کذاب ہے, جھوٹ بول رہا ہے, نبی کی پر جھوٹی حدیثیں گڑی ہیں اس نے. اسماء الرجال کی پوری بحث اس دور کی ہے جب بہترین زمانہ تھا. اس دور میں یہ جھوٹا ہے, یہ غلط بیانی, یہ مبالغہ رہا ہے, یہ ثقہ ہے. تو آج کیا نہیں ہوگا, یہ کیا فیس بک پہ کسی نے بھی اٹھا کے 2 آنسو بہا دیے,
اور خبر چلا دی آپ کو, دیکھو یہ ویڈیو مفتی طارق مسعود تک پہنچا دو, سب مجھے بھیج رہے ہو, یہ پہنچا دو. میں نے کہا یہ پہنچا دو, یہ رو رہا ہے نا, یوسف علیہ السلام کے بھائی نہیں روتے ہوئے آئے تھے, خود ہی کنویں میں ڈالا ہے اور روتے ہوئے آئے ہیں, ابا بھائی کو بھیڑیا کھا گیا. وہ پیغمبر کے بیٹے ہو کے جھوٹ بول رہے تھے. تحقیق اس کو نہیں کہتے. ابھی جامعۃ الرشید نے تحقیق کی ہے, وہ جو نہیں بوڑھے آدمی رو رہے تھے جنہوں نے کہا میری بچی جامعہ افسا میں شہید ہو گئی, میں نے پہلے تحقیق کروائی اپنے طور پہ, پتا چلا وہ بابا نے جھوٹ بولا ہے. اس کے گاؤں کے لوگوں نے بتایا, 2 علماء نے بتایا چھوڑو یہ جھوٹ بولا اس نے. تو میں نے بیان جاری کیا کہ نہیں کیا؟ جو گئے گاؤں میں ان کی تحقیق میں نے بتائی کہ یہ ان مولانا ہے, ان دونوں مولانا سے آپ مل کے آئے ہیں, دونوں مولانا سے جا کے وہاں پتا کر لیں یہ بابا جھوٹ بول رہا ہے. اس پہ پھر ایک بندے نے کلپ بنایا کہ نہیں مفتی طارق مسعود کی ویڈیو غلط ہے. پھر ہم نے کہا ہم اور زیادہ تحقیق کرتے ہیں. پورا گروپ گیا جامعۃ الرشید سے, 2 گھنٹے پیدل پہاڑوں پہ چڑھائے, پوری رپورٹ لے کر آیا ہے, پوری ولاگنگ کی ہے, پوری ویڈیو ریکارڈنگ پوری. آپ کہہ سکتے ہو جامعۃ الرشید اس مسئلے میں اتنا پیچھے کیوں پڑ گیا ہے؟ جامعۃ الرشید اتنا پیچھے اس لیے پڑا ہے کہ آپ کو پتا چلے کہ تحقیق کسے کہتے ہیں. جب تک اس لیول کی تحقیق نہ ہو, فیس بک اور یوٹیوب کی ویڈیو پہ یقین مت کیا کرو, چاہے وہ بزرگی کہہ رہے ہوں. وہ بزرگوں نے خود تھوڑی دیکھا ہوتا ہے جا کے, وہ تو کہہ رہے ہیں, ایک بزرگ ہیں بیچارے قابل احترام ہے ہمارے لیے, مدرسے کے شیخ الحدیث ہیں, ان کا میرے خلاف جامعہ کے خلاف بیان آیا کہ سینکڑوں بچیاں جامعہ افسا میں شہید ہو گئی, اور ان لوگ کے دیکھو کیسا جھوٹ بول رہے ہیں. وہ بزرگ نیک آدمی ہیں لیکن پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے ہیں. حضرت سینکڑوں بچیاں شہید ہوئی ہیں, نام ایک کا بھی نہیں لیا جا رہا. ایک بابا کا نام آیا کہ میری بیٹی شہید ہوئی ہے, جو روتی ہوئی ویڈیو بنائی ہے. تو آج جامعۃ الرشید میں اس پہ پوری ڈاکومنٹری پیش کی جائے گی. یہاں سے جاتے ہوئے پورے پہاڑوں میں ان گاؤں کے لوگوں کی شہادتیں, گواہیاں پوری ریکارڈ, کچھ آڈیو کچھ ویڈیو ریکارڈ کر کے چلائیں گے. پھر آپ کو پتا چلے گا کہ دنیا میں جب کسی کنٹری کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے نا, تو اس طرح سے کیا جاتا ہے. اس میں بزرگ بھی بہہ جاتے ہیں, علماء بھی بہہ جاتے ہیں. تو اس تحقیق کے اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں, اس اسٹینڈرڈ کے بغیر آپ محقق نہیں کہلاتے. تو سنی باتوں پہ, یا ایک صحافی نے یہاں سے بیان داغ دیا, دوسرے صحافی نے یہاں سے بیان داغ دیا, اس کو تحقیق نہیں کہتے. ہاں ان صحافیوں کو غلط بھی نہ کہو, آپ بولو بھائی ہماری تحقیق نہیں ہے, پتہ نہیں صحیح کہہ رہا ہے, پتہ نہیں. یار یہ ابھی لیٹسٹ جو واقعہ ہوا تھا, یہ مسیحی جو تھا کامران مسیح, جب پاکستان آرمی نے جہاز گرائے, رافیل گرا دیے, تو سب سے زیادہ کریڈٹ کس کو دیا جا رہا تھا؟ کامران مسیح. اتنا میڈیا پہ پروپیگنڈا ہوا ہے. میں نے بھی کامران مسیح کے فیور میں بیان دیا کہ یار مسیحی برادری سے ہے, لیکن بہادری کو سلام. کامران مسیحی کے گھر پہ پھول بھی چھائے جا رہے ہیں, ویڈیوز آ رہی تھی نا, میڈیا نے ایک ہائپ کریٹ کی, کامران مسیح زبردست, مسیحی برادری کا سر فخر سے بلند کے ملک کے لیے قربانی دی. یہ میں نے بھی بیان دیا تھا. پھر میں نے کہا اپنے طور پہ تحقیق تو کریں. پاکستان ایئر فورس میں جاننے والوں کو فون کیا, ادھر ادھر فون گھمایا, انہوں نے کہا کامران مسیح جہاز کا جو کیبن ہے نا, اس میں کبھی بیٹھا ہی نہیں ہے. میں نے کہا بس کرو یار, اتنا بھی کسی کی مخالفت میں آگے نہیں جانا چاہیے. اس کے گاؤں میں پھول بٹ رہے ہیں, کندھوں پہ بٹھا کے گھمایا جا رہا ہے, پوری دنیا اس کو. انہوں نے کہا مفتی صاحب میں جھوٹ نہیں. میں نے کہا یار پھینک رہے ہو, آپ کی کوئی دشمن, آپ کا سالہ تو نہیں ہے کامران مسیح کہیں؟ ہو سکتا ہے آپ کو دوسری شادی سے روک رہا ہو. کہہ رہے وہ پائلٹ ہی نہیں ہے. اگر وہ کہتے ہیں نا پائلٹ ہے, تو میں کہتا دشمنی نکال رہے ہیں. بعض پائلٹوں کو ایک دوسرے پائلٹ سے دشمنی, بغض ہو سکتا ہے کہ یار کام میں نے کیا, فیور کون لے کے جا رہا ہے, جہاز 3 مہینے بھی گرائے تھے, اس کا تو کہیں آ نہیں رہا, کامران مسیح سارا کریڈٹ لے کے جا رہا ہے. پہلے تو میں یہ سمجھا کہ شاید کوئی جیلیسی میں ایسا کر رہے ہوں. وہ میں نے جن سے رابطہ کیا وہ بھی یا تو پائلٹ تھے یا پائلٹ کے دوست تھے, بھی مجھے پورا یاد نہیں ہے. میرے پائلٹوں سے بھی رابطے ہیں ایئر فورس کے, وہ بھی میری, ہمارے تو ہر طبقے سے سلام دعا ہے, ہر طبقے سے. تو انہوں نے بتایا کہ مفتی صاحب وہ نہیں, کامران مسیح نے نہیں گرایا. تو میں نے کہا کیوں, وہ پھر کیا, پھر اس نے اڑایا. وہ کہہ رہے وہ بیٹھا ہی نہیں کبھی, وہ پائلٹ ہے ہی نہیں. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے یار. اس لیے میرے بھائی تو میڈیا کے دنیا میں نہ آیا کرو, اتنی جلدی متاثر نہ ہوا کرو. پتہ ہے خلافت عثمانیہ گر گئی تھی پورے پروپیگنڈے سے. اس وقت خلیفہ لوگوں کو کہتا تھا یہ فرانس پروپیگنڈا کر رہا ہے, جو تم لوگ اس کے پروپیگنڈے میں آ رہے ہو, اور یہ تمہارے ذریعے سے ہماری حکومت گرائے گا, نہ تمہاری آئے گی نہ ہماری رہے گی, ان کی حکومت آ جائے گی. تو مفتی عبدالرحیم صاحب جامعۃ الرشید پاکستان بچانے میں لگے ہوئے, فوج بچانے میں نہیں لگے ہوئے. سمجھ رہے ہو, میرا بھی ہدف پاکستان کی اسٹیٹ ریاست بچانا ہے, فوج بچانا نہیں ہے. فوجی آتے جاتے رہیں گے, فوجی آئیں گے جائیں گے. فوج بچانا ہوتا تو ہم کیوں فوجیوں کو موٹیویٹ کر رہے ہوتے کہ جا کے انڈیا جب تمہیں دھمکیاں دے رہا ہے تو لڑو. سب یہی کہہ رہے تھے نا, ادھر سے میزائل آ رہے ہیں, ادھر سے کیوں نہیں جا رہے, بارڈر پہ فوجی کیوں نہیں جا رہے. فوجیوں کو بچانا ہوتا تو ہم کہتے ہیں نہیں جاؤ. ٹھیک ہے نا بھائی, فوجی شہید ہو جائیں, اللہ ان کو بھی, ان کی زندگیاں بھی برکت دے ان کی زندگیوں میں. لیکن اگر شہید ہو رہے ہیں اور ملک بچ رہا ہے تو ہم کہیں گے یہ شہادت بہت بڑی شہادت ہے.
ملک تو بچے نا, ہمیں ملک کو فوکس کرنا ہے. تو اگر ملک کو بچانے کے لیے فوج کو عزت دلانی پڑی تو عزت بھی دلائی جائے گی, فوجیوں کو اپریشیٹ بھی کیا جائے گا, ان کی حوصلہ افزائی بھی کی جائے گی. تو ایسے موقع پہ پبلک تو گالیاں دے گی, تو پبلک کی گالیوں سے ڈر گیا وہ بزدل ہے, جو نہیں ڈرا وہ کیا ہے, وہ بہادر ہے. سمجھتے ہو کرنل مفتی طارق مسعود صاحب کا بیان ہے. آج کے دور میں پیر و مرشد کو کس طرح ماننا ہے, پیر و مرشد کو بس اللہ اللہ ہو, بشرطے کہ پیر و مرشد اللہ 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 والا بھی ہو. ورنہ آج کل جو پیر مارکیٹ میں آ رہے ہیں وہ خود حب جاہ کے مریض ہوتے ہیں. بہت سے جعلی پیر ایسے بھی آ رہے ہیں, ان کے اندر خود پیسوں کی لالچ ہوتی ہے, خود ٹھرکی ہوتے ہیں, جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے. بعض پیر ایسے بھی آ رہے ہیں مارکیٹ میں, لیکن لوگ گھسے ہوئے ہیں, مانے جا رہے ہیں پیر صاحب پیر صاحب. ابے جا, آج کل بہت زیادہ لڑکے اور بڑے آدمی بھی نیکر پہن کر کھلے عام گھومتے ہیں اور کوئی ان کو روک بھی نہیں رہا. اصل میں یہ نیکر پہن کے گھومتے ہیں یہ بتانے کے لیے ماڈرن لوگ ہیں. ہم کون ہیں؟ ماڈرن. تو ان کو بولو کہ بغیر نیکر کے گھوما کریں تاکہ ہم سمجھیں کہ آپ بہت پہنچی ہوئی, ورنہ ان کا بس چلے یہ نیکر کے بھی بغیر گھومے. اصل میں ان کو خدا سے تو کوئی ہے ہی نہیں نا جس نے بنایا ہے. اسلام میں اللہ کے رسول کا حکم ہے, اور اللہ کے رسول کا حکم یہ اللہ ہی کا حکم ہے کہ مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنے تک یہ کم سے کم یہ ایریا چھپانا فرض ہے. تو ان کی نظر میں اللہ رسول کی کوئی حیثیت, اللہ کی نعمتیں کھائیں گے پیئیں گے لطف اندوز ہوں گے, اللہ کی اتنی سی نہیں مانیں گے کہ جتنا اللہ نے جسم ڈھانکنے کا کہا ہے اتنا تو ڈھانک لو نا. جان کر مخالفت کریں گے تو کوئی بات نہیں. قرآن نے کہا ہے تمتعوا, مزے اڑاؤ, فإن مصیرکم الی النار, آنا تم نے آگ کی طرف ہی. یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تمہیں دنیا میں کھلاتا رہے تم اللہ کی مرضی سے کپڑے, اور اللہ نے یہ تھوڑی کہا کہ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ڈھانک لو. مرد کو اتنی پابندی ہے ناف سے لے کے کم گھٹنا, اس ایریا کو کھولنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. بس اتنی سی پابندی پہ عمل نہیں ہو رہا. تھوڑا سا لمبا چڈا سلوا لو یار, گھٹنے سے نیچے کر لو تھوڑا سا, پھر بھی ماڈرن ہی نظر آؤ گے. ویسے تو پراپر ڈریس پہننا چاہیے پورا, لیکن تمہیں ماڈرن بننا ہی ہے تو اتنا تو چھپا لو نا جتنا شریعت نے کہا ہے. پھر بھی لوگ ماڈرن ہی کہیں گے. جتنا کپڑوں کے بغیر گھومے گا لوگ کہیں گے پڑھا لکھا آدمی ہے. یہ لوگوں کی مینٹالٹی ہے. حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اتنی سمجھدار صلاحیت عطا کی ریاستی سطح پر شریعتی ذمہ داری ادا کریں, تو انہیں بے حیائی, زنا اور خاندانی نظام پر بات کرنے کی ضرورت کیوں نہیں محسوس ہو رہی, اور باقی مسائل میں کیوں خاموش ہے. مفتی صاحب سب چیزوں پہ بولتے ہیں, لیکن اس پہ اس لیے زیادہ بول رہے ہیں کہ اس پہ ان کے علاوہ کوئی اور بول نہیں رہا. اگر جیسے مجھے لوگ کہتے ہیں آپ شادیوں پہ کیوں بولتے ہو, بھائی میں اکیلا بول رہا ہوں, دوسرے بھی بول رہے ہیں تو میں نہیں بولوں گا. تو اسی طرح ریاست پہ علماء میں حضرت مفتی تقی صاحب بھی بولے ہیں. دو ہی آدمی ہیں جو بول رہے ہیں. ایک حضرت مفتی تقی صاحب کا آج بھی میں نے ٹویٹ پڑھی ہے, چل رہی ہے ان کی ویڈیو بھی, کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے. سنا ہوگا نا آپ نے مفتی تقی صاحب کا بیان, یہاں کا آئین اسلامی ہے, ٹھیک ہے, امپلیمنٹ میں گڑبڑ ہے, اور ریاست کے خلاف خروج اور بغاوت جائز نہیں ہے. جو بھی فوجیوں پہ حملے کر رہے ہیں, اٹیک کر رہے ہیں, حرام موت مر رہے ہیں. تو مفتی تقی عثمانی صاحب کے مضمون کا خلاصہ یہی ہے. ایک مفتی تقی صاحب نے جرت کی ہے, کیونکہ جو اس وقت یہ بات کر رہا ہے اس کی جان سولی پہ ہے. کیونکہ جو لوگ فوجیوں کی گاڑیاں اڑا سکتے ہیں ان کے لیے مفتی طارق مسعود کو اڑانا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. مفتی عبدالرحیم صاحب پہ اٹیک کرنا یا مفتی تقی صاحب پہ اٹیک کرنا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے ان کے لیے. تبھی بہت سے مدارس والے ان کی نیوز کو بھی نہیں چلا رہے, ان کی ویڈیو کو بھی نہیں چلا رہے ہیں. ان کو ہے کہ یہ ایسا نہ ہو ہمارے اوپر بھی اٹیک ہو جائے. تو حضرت مفتی تقی صاحب نے حق بیان کیا, مفتی عبدالرحیم صاحب تو اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں ہاتھ دھو کے اس حق کے. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں بیان کرنا کافی نہیں ہے, مائنڈ بنانا پڑے گا لوگوں کا. کیونکہ پاکستان گیا تو ہم گئے, اور میں بار بار کہتا ہوں پاکستان گیا نا, ہم نے بہت سو کو پناہ دی ہے, ہمیں کوئی بھی نہیں رکھے گا. ہمارے پاس حضرت مفتی رفیع صاحب فرماتے تھے بحر عرب سمندر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. کوئی ملک نہ ایران رکھے گا نہ افغانستان رکھے گا ہمیں, انڈیا تو ویسے ہی نہیں رکھے گا. تو ہم کہاں جاؤ گے, تیرا کیا ہوگا کالیا, سمجھ رہے ہو. اور پاکستان یہ لوگ نہیں بچائیں گے جو مولانا لوگ ہیں, فوج بچائے گی جس کے پاس ویپن ہے. میں اور آپ کتنے ہی نیک بن جائیں, رافیل طیارہ ہم گرا سکتے تھے. فوج اگر اٹیک نہ کرتی مودی پر اور رافیل طیارے 7 طیارے نہ گرائے جاتے, تو کیا خیال ہے ہماری ساری تنظیمیں مل کے, ساری عوام مل کے انڈیا کو روک لیتے. ہم روک لیتے تو جب ڈرون آنا شروع ہوئے تو چیخیں کیوں نکل گئی تھی بعض لوگوں کی. ٹھیک ہے اس میں میمز ہی بنی ہے, کچھ لوگوں نے ڈرون اٹھا کے بیچنا شروع کر دیے, لیکن کب تک. جب بڑے بڑے میزائل آتے ہیں نا گرتے, تو پھر ہم کہتے ہیں بھائی یہ کیوں, کوئی بھی نہیں بچا پاتا. تو چاہے کرپٹ آرمی ہو یا نیک آرمی ہو, انتخابات میں کرپشن کر رہی ہو یا نہیں کر رہی ہو, یہ ایک الگ بحث ہے. اس میں تو آپ مخالفت کرو 100 دفعہ کرو یار, 100 دفعہ مخالفت کرو کہ انتخابات میں شفاف انتخابات ہوتے ہی نہیں ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے نہیں ہوتے. آتا وہی ہے جس کو فوج لے کر آتی ہے. تو سب عمران خان کو بھی فوج لائی تھی,
پھر ابھی جو حکومت آئی ہے اس کو بھی فوج لائی ہے, سب کام یہ, اس میں نہیں گھسنا چاہیے, فوج کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے. ایک فوجی مجھے کہنے لگے ہمارے یہاں فوجیوں کو سیاست میں آنے کی اجازت نہیں, آرمی کے جو لوگ ہیں نا کوئی سیاسی بیان نہیں دے سکتے. مجھے اتنی ہنسی آئی, بڑی مشکل سے میں نے روکا. فوجیوں کو تو اجازت نہیں ہے, لیکن فوج فل گھسی ہوئی ہے سیاست میں. فوجیوں کو اجازت نہیں ہے, لیکن فوج کو آرڈر ہے کہ سیاست میں گھسنا ہے. اس میں آپ اختلاف کرو یار, اس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. انتخابات میں دھاندلیاں, عمران خان کو بھی لایا گیا تھا, کون لایا تھا؟ فوج ہی لے کر آئی تھی. تو یہ سب, ایک نواز شریف کی حکومت بھی بیچ میں گرا دی, اس کو 5 سال مکمل کرنے دینے چاہیے تھے. اس میں آپ 100 دفعہ اختلاف کرو, ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. لیکن میرے بھائی جتنا ہے اتنا نا, جیسے ہم کہہ رہے ہیں جامعہ افسر میں ظلم ہوا, کون کہہ رہے نہیں ہوا, لیکن جتنا ہوا اتنا رکھو نا. اپنی طرف سے لڑکیاں کیوں ڈال رہے ہیں ان کے کھاتے میں یار؟ تو جتنا ہوا اتنا. مشرف نے تو 3 ظلم کیے, مفتی عبدالرحیم صاحب ببانگ دوہل کہتے ہیں, اور اس وقت بھی کہتے تھے, آج بھی کہتے ہیں, جو ظلم کیے ہیں جس کے ہم اب تک زخم چاٹ رہے ہیں مشرف کے کرتوتوں کے. لیکن جتنا ہے اتنا بیان کیا جائے. تو اسی طرح فوج میں جو ہے غلطی وہ بیان کرو, لیکن میرے بھائی جہاں ملک کی دفاع کی بات آئے گی فوجیوں پہ اٹیک نہیں ہونے دیا جائے گا. کیونکہ فوج, اگر ان پہ جو اٹیک ہو رہے ہیں, فوجی شہید ہو رہے ہیں, ان کا نقصان نہیں ہے, میرے اور آپ کی واٹ لگنے والی ہے. مفتی عبدالرحیم صاحب گھول گھول کے پلا رہے ہیں یہ بات کہ یار یہ اتار لو دماغوں میں, پروپیگنڈے کا شکار مت ہو. جو کچھ غلطیاں فوج کی ہیں لیکن کچھ نہیں بھی ہیں تو بھی ان کے کھاتے میں ڈالی جا رہی ہیں, جس کی وجہ سے نفرت پھیل رہی ہے. لوگ پھر ملک دشمنوں کا ساتھ دے کے کہہ رہے ہیں ہاں مارو ان کو. ایسے بھی ہیں فوجیوں کی لاشوں پہ بھنگرے ڈال رہے ہیں. میرے بھائی کل تمہاری لاشوں پہ اس سے بڑے بھنگرے ہونے والے ہیں اگر یہ فوج کمزور پڑ گئی. تو اس میں 2 اور 2 4 کی طرح ہمارا موقف کلیئر ہے کہ ہم کسی جرنیل سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن ایز اے ادارہ آرمی پہ اٹیک اور آرمی کو کمزور کرنے کی کوشش یا ملک کے دفاع کی جب بات آئے گی تو اس میں آرمی کا ساتھ نہ دینا یہ بدترین ظلم ہے, یہ زیادتی ہے, یہ مجرمانہ غفلت ہے. مفتی عبدالرحیم صاحب چونکہ اس حقیقت کو جانتے ہیں اس لیے کھل کے وہ فوج کا ساتھ دے رہے ہیں, کھل کے, اور 1 روپے نہیں لے رہے فوج سے, وہ کھل کے ساتھ دے رہے ہیں فوج کا, وہ کیونکہ ان کو حقائق معلوم ہے کہ بہت بڑی تباہی ہمارے سر پہ کھڑی ہوئی ہے. تو یہ ہے, اس سے اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو کر لے بھائی, لیکن یہ اس سے اختلاف بہت خطرناک ہو جائے گا میرے اور آپ کے لیے. ہم گئے, لوگ سمجھتے ہیں جی وہ خوارج جائیں گے تو اسلامی مملکت اسلامیہ قائم ہو جائے گی. مملکت اسلامیہ نہیں قائم ہوگی میرے بھائی, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے مملکت اسلامیہ یا کنٹرول کرنے کے لیے, کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ بیان جب میں دے رہا ہوں تو مجھے پتا ہے میرا نام ان کی لسٹوں میں ہے, جن مولویوں کے نمبر لگائے ہوئے ہیں نا جن کو دھماکوں سے اڑانا ہے, اوتھینٹک خبر ہے, ان مولویوں میں میرا نام بھی ہے, حضرت مفتی تقی صاحب کا نام بھی ہے, مفتی عبدالرحیم صاحب کا نام بھی ہے. ہمارے نام لسٹوں میں آ گئے ہیں ان تقریروں کی وجہ سے, سمجھتے ہو. باقی لوگ کہتے ہیں فوج کے خلاف بولو نا, تو آپ بول تو رہے ہو فوج کے خلاف, اٹھا رہی ہے فوج کسی کو, میڈیا تو بھرا ہوا ہے. اس وقت فوج کو فیور دینا بہادری ہے, فوج کی مخالفت میں تو ساری پبلک زندہ باد کے نعرے لگائے گی. تو جب ساری پبلک فیور کر رہی ہو پھر کوئی فیور کر دے تو یہ تو کوئی کمال نہ ہوا نا میرے بھائی. اس وقت جو مخالفت کا ماحول ہے اس میں حق بیان کرنا جان ہتھیلی پہ رکھ کے, یہ ہے بہادری. اٹ از کالڈ بہادری. میں تو روزانہ وصیت کر کے سوتا ہوں, وصیت نامہ میں نے اپڈیٹ بھی کیا ہوا ہے, سمجھتے ہو. مفتی تقی صاحب کی جو سیکیورٹی اتنی سخت ہوئی ہے وہ اس لیے تھوڑی ہوئی کہ فوجی اڑا دے گا ان کو معاذ اللہ, وہ اس لیے کہ انہوں نے فوج کے فیور میں بیان دے دیا ہے اور پاکستان کے حق میں بیان دیا ہے, اس لیے سیکیورٹی بہت سخت ہوئی ہے ان کی. میرا نام محمد عمار بھائی, میں ابے زندہ لڑکی تلاش کرنا چاہتا ہے اور کہہ رہے کہ میری مدد کریں, اس کو دیکھو یہ میرا کام ہے. میرا سوال یہ میں اس لیے آنا چاہتا ہوں لڑکی سے بات چیت سے کیسے بچا جائے, عورت پروفیسر کی حد تک بات کی جائے, لڑکیوں سے بات چیت سے کیوں نہیں کرو بات تو بچ گئے. میل کلاس فیلو, ان سے دوستی لگاؤ, ان سے بات چیت کیا کرو. لڑکی سے کیسے بچا جائے بہت مشکل کام ہے نا, جب بچتے ہو تو اٹیک کا حملہ خطرہ ہوتا ہے, بم سے اڑانے کی دھمکیاں ہوتی ہیں. اگر لڑکی سے میں نے بات چیت نہیں کی کورونا پھیلنے کا خطرہ ہو جائے گا دوبارہ. مولانا حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بڑی اچھی مثال دیتے تھے کہ تم کسی لڑکی کو گھور گھور کے دیکھ رہے ہو, بد نظری کر رہے ہو, پتہ اس کے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہوا بڑی بڑی مونچھوں والا, ڈی ایس پی بیٹھا ہوا ہے وردی میں, تمہیں کسی نے آ کے بتا دیا یہ لڑکی اس کی بیٹی ہے. اب دیکھو گے بہن سمجھ کے نا نظریں جھکا لو گے. پھر کوئی کسی مفتی سے نہیں کہے گا مجھ سے بد نظری پہ کنٹرول نہیں ہوتا, مفتی صاحب جب کوئی لڑکی دیکھتا ہوں پاگل ہو جاتا ہوں, بڑا مشکل کام ہے, کیسے کنٹرول کروں میں. وہاں یہ نہیں ہوگا, تمہارا باپ بھی کنٹرول کرے گا, کیونکہ ایسے جو دیکھ رہا ہے بولا یہ تیری بہن ہے. یہ کون ہے, اٹھائے گا ایسے بہن, نظر بھی نہیں اٹھائے گا, عزت مآب ایسا سمجھ کے, کہ ایسا نہ ہو کہ میں بہن کی نیت سے نظر اٹھاؤں اور وہ شک کر لے کہ پتہ نہیں کس نیت سے دیکھ رہا ہے. یہ مثال حکیم اختر صاحب دیا کرتے تھے رحمہ اللہ تعالی. تو اللہ کا خوف ایس ایچ او سے زیادہ ہونا چاہیے. اللہ نے قرآن میں کہا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, آنکھوں کی خیانت اور دلوں کی خیانت کو اللہ
جانتا ہے. تو اللہ کو سب پتہ ہے بھائی, اللہ کا خوف ہوگا تو بچ جائے گا. شادیاں کرو نا, تمہیں موت کیوں آ رہی ہے؟ یہ عورت کی جو شہوت ہے یہ ختم تھوڑی ہو سکتی ہے. جب پراٹھے کھاؤ گے, انڈے پھوڑو گے, گوشت کھاؤ گے, یا تو کھیرے ککڑیاں کھاتے رہو بیٹھ کے, سبزی خور بن جاؤ. جو بھی گوشت کھائے گا اس کا دماغ خراب ہوگا. اس کا حل اللہ نے, ایک صحابی نے کہا میں نے اپنے اوپر, ان میں شہوت بہت زیادہ تھی, تو انہوں نے نبی کو آ کے بتایا کہ میں نے گوشت کھانے سے گوشت اپنے اوپر حرام کر دیا ہے, تو نبی نے منع کیا. تو اس کا یہ مردانہ قوت اللہ نے رکھی اس لیے کہ عورت کو بیوی بنا کے عزت کے ساتھ گھر میں لے کر آؤ, اس سے تمہاری نسل بڑھے گی. بڑھاپے میں یہ شہوت تھوڑی رہے گی, بڑھاپے میں اولاد کام آئے گی. تو جوانی میں اس کو صحیح جگہ استعمال کر لو گے تو اس کا فائدہ ہوگا, اس کی برکتیں ملیں گی, صحت اچھی ہوگی. اور جوانی میں ادھر ادھر منہ مارتے رہے تو بڑھاپے میں تو منہ مارنے کا بھی کی طاقت بھی نہیں رہتی, پھر ختم, بیلنس ہی نہیں ہے. اب بوڑھے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کاش جب بیلنس تھا تو کوئی ترغیب دینے والا نہیں تھا, اب جب آپ کی 4 شادیوں کی ترغیب سن رہے ہیں, بیلنس ختم ہو چکا ہے. تو اس لیے ابھی جوان ہو تو صحیح جگہ نکاح کر لو. یاد دھیانی آپ نے کہا تھا رفع الدین, ان کے مسئلے پر مدلل حوالوں کے ساتھ گفتگو کریں گے, بالکل کریں گے. ابھی ایک نیا مسئلہ پڑھنا شروع ہو گیا, اس میں الجھ گئے ہم لوگ. ہمارے آفس میں ایک مفتی صاحب آئے, افسوسناک بات یہ کہ میں نے ان کو ہاتھ کے بجائے چمچے سے کھانا کھاتے دیکھا. کیا علماء کو بھی سنت پر عمل کرنے میں آ آتی ہے؟ چمچے سے کھانا کھانا بھی جائز ہے, کوئی گناہ نہیں ہے بھائی, ہاتھ سے بھی کھا سکتے ہو, بہتر ہے ہاتھ سے کھاؤ. بعض لکوڈ چیزیں ہوتی ہیں وہ ہاتھ سے کھاؤ گے تو سامنے والے کو گھن آتی ہے, بالکل لکوڈ ہوتی ہے نا وہ, تو وہ تو چمچ سے ہی کھانی پڑتی ہے. نارمل چاول ہیں تو ہاتھ دھو کے ہاتھ سے کھا لو وہ, لیکن چمچے سے بھی جائز ہے, کوئی گناہ نہیں ہے اس میں. ان چیزوں کا تعلق آداب سے ہے, کوئی نبی کا آرڈر نہیں ہے کہ ہاتھ سے کھانا. اگر آرڈر ہوتا نا تو پھر واجب ہو جاتا. جب نبی نے آرڈر نہیں دیا تو ہاتھ سے کھایا ہے, مانا چمچے کی بھی نہیں کی ہے. دیکھو پہلے اتنے بیلچے ویلچے بھی نہیں ہوتے تھے, لوگ مٹی بھی ہاتھ سے ہی اٹھا کے ڈالتے تھے قبروں پہ. اب بیلچے آ گئے ہیں, مشینیں آ گئی ہیں, کرینیں آ گئی ہیں. جو زیادہ ہیوی آدمی ہے اس کو تو کرین سے, اس کو تو بیلچا بھی کام نہیں کرتا. تو اگر چمچے سے بھی کوئی کھا لے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے اس میں. لیکن بہرحال سنت کے قریب یہی ہے, اور ہاتھ سے کھانے میں لذت بھی زیادہ ہے. چمچے سے جب کھایا جاتا ہے جب ہاتھ دھونے کا کی جگہ نہ ہو. میں تو چمچے سے جب ہی کھاتا ہوں جب ہاتھ دھونے کی جگہ نہیں ہے, یا اٹھ کے گئے تو سیٹ کوئی, یا اٹھ کے گئے تو لوگ بیسن پہ سیلفی آنا شروع کر دیں میرے ساتھ, تو پھر میں چمچے سے کھاتا ہوں. میری عادت یہی ہے کہ جب تک ہاتھ سے کھانا کھایا جا سکتا ہے ہاتھ, اس میں لذت بھی ہے. اور بہرحال نبی کا طریقہ تو یہی ہے نا, ہر قوم کا کھانا کھانے کا کلچر ہوتا ہے. انگریز چمچے سے کھاتے ہیں, جیپنیز وہ ڈنڈیوں سے کھاتے ہیں, کچھ قوم کانٹوں سے کھاتی ہے. تو مسلمانوں کا ہمیشہ سے طریقہ کیا ہے؟ ہاتھ سے کھانا. یہ شاعر میں ہے, فرض واجب نہیں ہے لیکن اسلام کی ایک علامات میں سے. تو حتی الامکان کوشش کیا کرو ہاتھ سے کھایا کرو. مجبوری میں چمچے سے, جہاز میں چمچے سے کھانا پڑتا ہے, ہاتھ دھونے کے لیے اٹھ کے جانا آنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو جہاں مجبوری ہو کہ الگ بات ہے, یا کھانا اتنا گرم ہے کہ ہاتھ سے کھایا نہیں جا رہا, وہاں بھی چمچے سے کھا لیا جاتا ہے. تو افضل بہرحال یہی ہے ہاتھ سے کھاؤ. کوئی چمچے سے کھا رہا ہے تو برا بلا مت کھاؤ اس کو, بیلچے سے بھی کھا لے تو بھی کوئی برا نہیں ہے, جائز ہے ہر طرح سے. آپ کہتے ہیں گنجائش زیادہ دینی چاہیے زمانے میں, جبکہ دوسرے علماء تقوی کی حدیثیں سناتے ہیں. کوئی شخص اس مفت تک تقوی کی بلندی میں پہنچ جائے جب تک کچھ ایسے جائز کام نہ چھوڑ دے. ہاں کچھ علماء کہتے ہیں کہ تقوی کی انتہا تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ جائز کام بھی جو جائز ہیں وہ چھوڑ دیے جائیں. بہت سے حلال کام بھی چھڑوا دیتے ہیں تاکہ خواہشات قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہو. وہ علماء کی رائے بھی ٹھیک ہے, لیکن ہمیں اختلاف ہے, یعنی رائے سے اختلاف کرنے کا حق تو ہے کہ بھائی لوگوں کی ابھی کمزور ہو چکے ہیں لوگ, بڑے بڑے گناہ چھوڑنا مشکل ہو رہے ہیں. ہم اس سے حلال کام بھی کہیں کہ وہ پریکٹس کے لیے حلال بھی چھوڑ دیں, مشکل ہو جائے گی. تو اس لیے میری تو یہی رائے ہے کہ جائز کام تفریحات کے جتنے وہ کرو, خوب جائز کام, سوئمنگ بھی کرو, ہارس رائڈنگ میں تو دیکھو بعض علماء کہتے ہیں عورت کو گھر میں ہی رہنا چاہیے. میں کہتا ہوں پردے دار عورت کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ سفروں میں, اس کو ساحل سمندر پہ بھی لے کے جاؤ. اس کو آپ اگر کوئی ایسا سوئمنگ پول ہے جس میں پردے کا انتظام ہے تو سوئمنگ بھی سکھا دو, تاکہ اس کی جتنی جائز حاجات ہیں شرعی حدود کے اندر رہ کے پوری ہوں. میں نے ایک دفعہ بیان کر دیا تھا کہ اپنے گھر کی خواتین کو پردے کے ساتھ, ظاہر ہے پردہ تو پہلے ہے, کچھ ایسے کچھ سوئمنگ پول بنے ہوئے ہیں جن میں پردوں کے ساتھ خواتین سوئمنگ کرتی ہیں, سوئمنگ بھی سکھا دو. ایک مولوی نے میرے خلاف اتنا سخت بیان دیا, غیرت نہیں ہے, بغیرت آدمی ہے, بغیرت آدمی ہے. تو ٹھیک ہے ان کی رائے ہوگی کہ ہم بغیرت ہیں, لیکن جہاں تک اسلام مخالفت نہ کر رہا ہو نا, دنیا کے ساتھ چلنا چاہیے. خام خامے دنیا ایک طرف کو جا رہی ہے, آپ دوسری طرف کو مت جانے کی کوشش کرو. اسلام نے لچک اس لیے رکھی ہے کہ بھائی ہر دور میں احکام بدلتے رہیں گے. تو کیا جا رہا ہے کہ پردے کے ساتھ اگر اپنی مستورات کو, کیونکہ عورتیں شادی کرتے ہوئے ڈر رہی ہوتی ہیں تبلیغ والوں سے, مولویوں سے, بولتے ہیں پتہ نہیں یہ گھر میں رسی سے نہ باندھ دے کہیں ہمیں. تو ان کو احساس ہو کہ بھائی ہم اگر دین پہ ہم نے دیندار سے نکاح کر لیا تو جو انٹرٹینمنٹ جائز تفریحات ہیں وہ سب کی سب اویلیبل ہوں گی. صرف ایک حکم ہے بھائی, غیر مرد کے سامنے بے پردہ ہو کے نہیں آنا. اس میں ہم کبھی نہیں کہیں گے کہ اجازت ہے بے پردہ ہو کے آنے کی.
تو اس لیے کبھی لے جایا کرو گھر والوں کو کہیں کھانا وانا کھلا. کراچی والوں کی تفریح ایک ہی ہے, جائیں گے کھانا کھا کے آ جائیں گے, باقی تفریح کی چیز کیا ہے یہاں پہ؟ اب ہے باہر ملکوں میں جاؤ, اسکائی ڈائیونگ ہے, سمندر کے اندر بھی کود کے آ رہے ہیں, اور شکار کرنے کے لیے لانچوں میں جا رہے ہیں, صاف ستھری لانچیں ہیں. یہاں تو لانچ میں ڈالتے ہوئے ایک آدمی, میں جا رہا تھا ایک شکار کرنے کے لیے نا جزیرہ شمس میں, یہ نہیں ہے, ایک آدمی نے کہا یار فیملی کے ساتھ چلے, میرے دوست تھے, میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ اپنی بیوی سے اتنا تنگ تھے, اس نے کہا ہم اپنے بیگموں کو ایک کشتی میں بٹھائیں گے, ہم لوگ دوسری میں, جب بیچ میں جائیں گے نا تو الٹوا دیں گے. تو میں نے کہا الٹوانے کی ضرورت نہیں ہے, مذاق کر رہے تھے, خیر وہ تھوڑا مذاق تھا, تھوڑا اندر سے سیریس بھی ہوں گے. تو میں نے کہا کہ وہ الٹوانے کی ضرورت نہیں ہے, یہاں اگر کوئی الٹ بھی گیا نا تو کوئی اللہ بچائے کو نکلے گا نہیں نکلے گا پتہ ہی نہیں ہے کچھ. تو خیر وہ تو مذاق تھا, وہ اصل وہ سمجھ جائیں مجھے مروانے کے چکر میں تھے. خیر تو کراچی میں تفریح کی جگہ ہے کہاں؟ ہے بہت ساری جگہ, لیکن مینٹین نہیں کی ہوئی ہے نا گورنمنٹ نے. باہر ملکوں میں تو بہت, میں نے دیکھا ہے دیندار لوگ اپنے گھر والوں کو لے کے گھومتے ہیں, جاتے ہیں, ہر جگہ جاتے ہیں. یہیں پر ایک عذاب آیا ہوا ہے کہ وہ ایک پتہ نہیں دین کا ایک ایسا تصور بنا لیا گیا ہے, اس کا نتیجہ کچھ غلط نکلتا ہے. گھر میں ہی عورت رہ کے نفسیاتی ہونا شروع ہو جاتی ہے وہ, کیونکہ پہلے گھر بھی فٹ بال کے میدان جتنے ہوا کرتے تھے. میں تو گاؤں دیہاتوں میں گیا ہوں, ان کے گھر دیکھے, میں نے کہا ہمارا فٹ بال کا میدان اس سے چھوٹا ہے. میں ایسے گاؤں دیہاتوں میں رہا ہوں, ایک کمرے سے نکل کے دوسرے کمرے میں بائک, میں نے کہا بائک کیا کروا دے بھائی. وہ ادھر گھر ہے, وہ واش روم ادھر ہے, وہ نکڑ پہ واش روم ہے, جا رہے ہیں. تو وہاں تو خواتین کو دھوپ بھی مل رہی ہے, روشنی بھی مل رہی ہے, چلنا پھرنا بھی ہو رہا ہے. اب فلیٹوں میں رہ رہے ہیں لوگ, چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہ رہے ہیں. بڑا گھر بھی کتنا ہوگا, 500 گز کا ہو جائے گا. گھر کے اندر بند 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 رہ کے پھر آپ سے لڑے گی, بچوں کو بلا وجہ چپیٹے مارے گی. تو آپ کی بیوی اتنی شریف ہے, آپ کے ساتھ جانا چاہ رہی ہے نا, وہ تو لے جایا کرو اپنے ساتھ کہیں گھمانے پھرانے. کچھ نہیں ہوا, چلو یار سینڈ سپٹ چلتے ہیں, ساحل سمندر پہ بیٹھیں گے, بیگم تم میرے لیفٹ سائڈ پہ, میں یہاں, ہمارے بچے ادھر. کیا ایک عجیب منظر ہو, لوگ یہی سنتے ہی تھر تھر کانپنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک بات خوب یاد رکھو, جس کے پاس بیوی بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے نا ابھی جوانی میں, جن مردوں کے پاس دوستوں کے لیے ٹائم ہے, بیوی بچوں کے لیے نہیں ہے, ٹائم نہیں دے رہے ان کو, بڑھاپے میں تمہاری ایسی کی تیسی ہونے والی ہے, یہ ذہن میرا. کیونکہ بچوں سے رشتہ بنتا نہیں ہے, بچے بھی پھر بڑھاپے میں نہیں آتے قریب. تو ابھی جتنا بچوں سے بھی رشتہ بنا لیا نا, ان کو ٹائم دے کے بچوں کو یہ احساس ہو کہ یار یہ ہمارے ابا بھی ہیں اور ہمیں ٹائم بھی دیتے ہیں. یہ تو اپنی اپنی زندگی بچوں سے ایسے اجنبی ہو جاتے ہیں. بچے پوچھ رہے ہوتے ہیں امی جمشید آیا ہوا ہے گھر کے اندر, امی بتاتی ہیں بیٹا جمشید نہیں ہے, یہ میرے ہسبینڈ ہیں. وہی بتا رہی ہے. خاص طور پہ جو باہر جاب کر رہے ہوتے ہیں نا, ان کے چھوٹے بچے, یہی ہوتا ہے کہ ایک مشہور لطیفہ ہے, 2 سال بغیر سے باہر رہتا تھا, بچوں کو پتہ ہی نہیں تھا. ایک دن باپ نے آ کے بیل بجائی, امی ایک انکل آئے ہیں. امی نے جا کے دیکھا ہسبینڈ تھے وہ. میں نے کہا بیٹا یہ انکل نہیں ہے, یہ تمہارے ابا ہیں. تو یہ ہو جاتا ہے, اس لیے ٹائم دیا کرو میرے بھائی. آپ کہتے ہیں گنجائش زیادہ آخری زمانے میرے بھائی مجھے جانا ہے کمرشل بینک کے ملازم. کمرشل بینک کے ملازم کی بیٹی سے شادی جائز ہے, شادی تو کسی بھی مسلمان سے جائز ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کمرشل بینک میں اگر ان کی کوئی ایسی جاب ہے جو سود سے جس کا تعلق ہے تو پھر ان کی آمدن حرام ہے, تو پھر سسرال کے گھر سے کھانا پینا جائز نہیں ہوگا. تو پھر یہ پھر مسئلہ ہو جاتا ہے. تو پھر اس کا طریقہ ہے شادی کر لو, لیکن سسرال کو بتا دو ہم جو بھی آپ کے گھر میں آ کے کھائیں گے پیئیں گے تو اتنے پیسے ہم صدقہ کر دیں گے. بس ایک دفعہ اطلاع دے دو, بار بار اطلاع دینے کی ضرورت نہیں, ایک دفعہ بھانڈا پھوڑ دو.